باقی جو آئی تھنک وہ الاؤ کرتے ہیں مائک کو انمیوٹ کرنا. بٹ اف شی از ناٹ ڈوئنگ مین وائل یو کین مے بی کیونکہ وہ باقی کلاسز بھی ارینج کر رہے ہوں گے ابھی اسی ٹائم. So if you have any question you can ask. You can write like if she is not unmuting you. So yeah. Any questions from anyone? Any general questions related to previous lectures? اگر آپ نے کچھ ریوائز کیا ہے کچھ سلائڈس دیکھی ہیں تو you can ask. Okay, okay. ہیلو السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام جی. سر میرا نیپولین کے جو ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ ایک کوشچن تھا کہ اس میں ہم ڈفرینٹ جو وار اسٹریٹجیز ہیں اس میں کیونکہ وہ کافی زیادہ ہی ہیں تو ہمیں جو اس کی جیسے ایپک ہسٹری پہ وہ ہر وار کی الگ الگ سے اسٹریٹجی بتاتا ہے اس طرح سے ہمیں ڈیٹیل سے کرنے کی ضرورت ہے کیا؟ نہیں اس طرح ڈیٹیل میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو ایپک ہسٹری میں ویڈیوز ہیں نا وہ ہے ملٹری ہسٹری کے اوپر. جی تو جی. ہم ملٹری تو ہسٹری نہیں پڑھ رہے اور ہم ملٹری اسٹریٹجی بھی نہیں پڑھ رہے. یہ یورپین ہسٹری ہے. یعنی ہم ہسٹری کا سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں جس میں لیڈر ہے اس نے کیا پالیسیز اپنائی کیسے آیا کیسے گیا رائز اینڈ فال بس وہاں تک ہی ہے. وہ جو ایپک ہسٹری میں ہے وہ ڈیٹیل ہے وہ وار کی ہسٹری ہے ملٹری ٹیکٹکس ہیں اس میں. تو ہم نہ وار ہسٹری پڑھ رہے ہیں نہ ملٹری ٹیکٹکس پڑھ رہے ہیں اسٹریٹجی نہیں پڑھ رہے ہیں ہم ملٹری. تو وہ دونوں اتنی ڈیٹیل میں ہمیں نہیں چاہیے. اس کا پرپز یہ تھا کہ بس آپ وہ ایک سٹوری آپ کے مائنڈ میں ہو کہ کہاں کہاں نیپولین کی فورسز موو کرتی رہی کیسے کی جنرلی. یعنی آپ تھوڑا سا جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو سکے. دیٹ واز دا پرپز. یعنی جیسے جو پہلے اس میں رائز کا اس نے اسپیشلی مینشن کیا ہوا تھا جو پہلی ایک دو وار ہے اس کی جس میں اس کا رائز ہوا یا جس میں فال ہوا صرف وہ ایک دو کر لیں ہم ڈیٹیل سے بس. جی جی اس کے اوپر دیکھ لیں گے وہ جو پوائنٹس ہیں کچھ وہ لکھ لیں اور وہ کر لیں کافی ہے. باقی جو باقی سلائیڈز میں ہیں اگر وہ والا بھی آپ کر لیں تو وہ کافی ہے. باقی ٹھیک ہے ملٹری ڈیٹیل میں وہ اتنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے سر. اور سر جو ٹریٹیز ہوئی ہیں اس کے ایرا میں ہر کوalition کے بعد جو ٹریٹی ہوتی ہے اس میں میپ میں کافی چینجز آتی ہیں اور وہ کوشچن بھی پوچھتا ہے کہ نیپولین کے ایرا میں میپ میں کیا کیا چینجز آئی ہیں تو بہت چھوٹے چھوٹی ایریاز ہوتے ہیں جو صحیح طرح سے یا مینشن نہیں ہوتے یا اس طرح سے ہمیں میپ نہیں ملتا اسپیشلی ٹریٹیز کا. تو اس کا کیا سولوشن نکالنا چاہیے سر؟ جتنی ٹریٹیز ہیں ان کے ساتھ آئی تھنک میپ میں نے انکلوڈ کیے تو ہیں. جیسے کیمپوفومیو کی ٹریٹی ہے تو اس کے ساتھ میپ تھا. ٹلسٹ ایگریمنٹ ہے اس کے ساتھ میپ تھا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ فورتھ کولیشنز کی وارز کے بعد یورپ کیسا تھا اس کے میپس بھی ہیں. پھر ٹریٹی آف وینا کے بعد کے میپس بھی ہیں. تو ویسے وہ میں نے میپس ساتھ ساتھ ایڈ کیے ہوئے ہیں. اگر کوئی مسنگ ہے تو وہ آپ کہیں سے بھی پک کر سکتے ہیں یعنی کہ اس سے انٹرنیٹ سے اور سر جو لیکن سورس چیک کر کے. ٹھیک ہے سر. جی اور جی سر جو کوalitions ہے اس میں جو بیلیجرنس وغیرہ ہیں یا پھر جتنے بھی کنٹریز پارٹیسپیٹ کرتے تھے ان سب کے نیمز وغیرہ یاد رکھنا یا پھر جنرلی جو زیادہ امپورٹنٹ ہے یا پھر جو گریٹ پاورز ہو صرف اوپر اوپر سے ہی کر لیں تو از اٹ اوکے؟ ہاں 4 کولیشنز میں میجر گریٹ پاورز یورپ کی شامل تھیں. تو وہ اتنے مشکل نہیں ہیں. آلموسٹ سیم ہی رہیں گے. ایک دو میں وہ چینج ہوتے ہیں. جیسے سیکنڈ کولیشن میں جو ہے وہ کچھ پلیئرز نہیں تھے. اسی طرح سے تھرڈ میں شامل ہوئے تو کیسے آلموسٹ یعنی کہ جو شامل ہیں یعنی جو کولیشن جس میں گریٹ برٹن سب میں شامل ہوگا آسٹرو ہنگیرینز شامل ہوں گے رشینز پرشینز یہی ہیں جو چاروں کولیشنز میں شامل ہوں گے. وہ ٹھیک ہے ایک ایک سر. کر اور کے نکلتے جائیں گے. باقی اسمالر پاورز چاہے ذہن میں نہ بھی رہیں تو وہ اتنا میٹر نہیں کرتے. ٹھیک ہے سر. اور اس سبجیکٹ کا نا سب سے بڑا جو ویئرڈ سا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس میں نا ڈسکرپٹیو ٹائپ پریپریشن کریں یعنی کہ دوسرے سبجیکٹ کی طرح نہیں. اس طرح یہ ہے کہ ایک کوئی ٹاپک ہے نا تو ہم جنرلی اس کا ڈسکرپٹیو ٹائپ کریں صرف ڈیٹس ایونٹس اور اس طرح سے. تو اس طرح سے ہم کوئی ہماری غلط اسٹریٹجی تو نہیں جا رہی یا پھر اسی طرح سے پریپریشن کریں ڈسکرپٹیو مینز یعنی آپ کہ اس میں کیا. جی 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 بولے تھوڑا سا اور اس کو ایلیبوریٹ جیسے کریں. جی جی ہم پولیٹیکل میں یا فلاسفی میں یہ ہے کہ بڑے زیادہ ڈفرینٹ سورسز سے ریسرچ کر کے کر رہے ہیں اور کافی ڈیٹیل سے. لیکن اس میں ہم جیسے پیکا کی بک سے اگر ہمیں پورے ایک ٹاپک کی ڈیٹس اور ایونٹس یاد ہو دینا تو ہمیں لگتا ہے وہی بہت بڑی بات ہے. اس طرح سے ڈسکرپٹیو ٹائپ کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی انالیسس بیس دیکھنا چاہیے کہ یا کچھ اس طرح مزید ایڈنگ کرنی چاہیے یا ڈسکرپٹیو ٹائپ پہ رہیں تو گزارا ہو جائے گا. نہیں ہم نے یہ کیا ہے کہ ایک بک کو تو ہم نے فالو کیا ہے ایز اے ٹیکسٹ بک نا. پی جی کاک کی بک ہے اور وہ ڈسکرپٹیو ٹائپ چلیے ہم اس کو کہہ لیں جی. ایونٹس یہ میجر ایونٹس ہیں وہ ٹائم لائن کیا ہے اس کی. اور پھر ہم کازز اینڈ کانسیکوینسز بھی دیکھ رہے ہیں کہ یعنی کوئی ایونٹ ہے اس کے کیا کازز ہیں اور اس کے کیا امپیکٹس ہوئے. اچھا پی کاک کی بک تو ایک ٹیکسٹ بک ہے. اس کے علاوہ بھی تو ہم بکس کہہ رہے ہیں نا. آپ کرسٹوفر بروکس کی بک کے چیپٹرز پڑھنے تھے جیسے انائٹلمنٹ کا چیپٹر تھا. جی جی نیپولین آپ نے کرسٹوفر بروکس کی بک سے پڑھنا تھا.
پھر فورن افیئرس کا جو ہوں، آرٹیکل میں نے بھیجا تھا نیشنلزم کا، وہ یہ سارے جو یعنی چیزیں میں بھیج رہا ہوں، تو یہ کس لیے بھیج رہا ہوں؟ ریڈنگ کے یہ لیے ہے کہ because- آپ کی ڈفرینٹ ملٹیپل سورسز ہیں نا، یعنی ایک سورس تو ہم نہیں کہہ رہے. اسی طرح سے جیسے جو ڈاکومنٹریز میں بھیج رہا ہوں تو وہ ہوں، ریکمینڈیڈ ڈاکومنٹریز ہیں نا، تو وہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم ملٹیپل سورسز ہی کنسلٹ کر رہے ہیں، تاکہ ایک تو اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ کو ٹائم لائن کا آئیڈیا ہو کہ ایونٹس کیسے ہوئے، ہوں، ہوں، ان کے کازز کیا تھے، امپیکٹس کیا تھے، اور پھر ہم کیا کریں، ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی ہم تھیوریٹیکلی بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ہسٹری آف آئیڈیاز ہے، نیشنلزم، لبرلزم، یہ فورسز ان ایونٹس کو کیسے چینج کر رہی تھی. ٹھیک اور ہے، ساتھ ساتھ ہم ڈفرینٹ سورسز جو ہیں اس کو بھی کنسلٹ کر رہے ہیں، جس میں کہ ڈاکومنٹریز میں بھیج رہا ہوں، ڈفرینٹ بکس کے آپ کو ٹاپکس بتا رہا ہوں کہ آپ یہاں سے یہ کر لیں. اور باقی جو سب سے اچھی چیزیں ہیں نا، آپ کیا کریں کہ پچھلے 2016 آنورڈس ایس ایس کے پیپرز نکال لیں، وہ آپ کے سامنے ہونے چاہیے. جیسے ابھی ہم نے ٹاپک کر لیا فرینچ ریولوشن اور پھر اس کے بعد نیپولین والا. اب آپ اس کے کویشچنس دیکھیں کہ پچھلے 8 سال میں اس نے فرینچ ریولوشن نیپولین سے کون کون سے کویشچنس کیے ہیں. جو کویشچنس اس نے پوچھے ہیں کہ آپ اس کا آنسر کر سکتے ہیں یا نہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کو رائٹ وے میں آنسر کر رہے ہیں تو مطلب کہ ہم صحیح ٹریک پہ ہیں، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں ان کے آنسرس نہیں کہہ رہے تو مطلب کہ ہم صحیح ٹریک پہ نہیں، نہیں ہیں. ٹھیک تو یہ آپ کریں، آپ پچھلے 20 سال کے چاہے پیپرز نکال لیں، اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا. ہم یعنی کہ وہ ہوا میں تو باتیں نہیں کہہ رہے نا. ٹھیک تو 20 سال کی آپ یورپین ہسٹری کے پیپرز نکالیں، سی ایس ایس کے، اگر آپ کے پی سے ہیں بلوچستان سے ہیں تو ان کے پیپرز نکالیں 10 10 سال کے جتنے بھی آپ کے پاس اویلیبل ہیں. ان کے مطابق پھر آپ دیکھیں کہ جو چیزیں میں پڑھا رہا ہوں وہ بھی کس طرح سے پڑھا رہا ہوں نا، یعنی کہ وہ چیزیں ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں، تو وہ پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. تو میں ٹھیک ہے پیپر سر، جس پرسپیکٹو سے وہ پوچھتا ہے نا، اسی پرسپیکٹو سے کوشش کر رہا ہوں آپ کو پڑھاؤں. ٹھیک ہے سر، اور تھینک یو ہم سو میں مچ. پچھلے 20 سال کے کویشچنس کے جو نا آنسر دے رہا ہوتا ہوں، یعنی جو بھی اس نے پوچھے ہوئے پاس ایئرس میں. تو آپ کے پاس ہو نا کہ پوچھ کیا رہا ہے ایگزامینر، اس لحاظ سے پھر آپ کو چیزیں کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گی. اور پھر اور فردر کویشچنس ہو تو نیکسٹ کلاس میں آپ اسی طرح کر کے ٹائملی آ جائیں، میرے سے جو بھی کوئریز ہوں وہ دوبارہ سے پوچھ لیں. ٹھیک ہے جی. آل رائٹ. سو جی جی، یو کین ڈو دیٹ. آپ مجھے پاس پیپرز کے جو ہیں وہ کچھ کویشچنز اٹمپٹ کر کے تو آپ مجھے فارورڈ کر دیں. اور اگر ایک کلاس میں آپ مجھے بھیج دیں تو نیکسٹ کلاس جب بھی ہماری ہوگی ہوپفلی تب تک میں آپ کو وہ چیک کر کے ریٹرن کر دوں گا. ٹھیک ہے جی. سو یا if anyone else has any question they can ask, otherwise then I'm going to move forward because ہم نے ابھی کافی کور کرنا ان چیزیں. Yeah, any questions from anyone? All right. So if there's any question, then I'm moving forward. In previous lecture, we covered the topic related to Napoleon. We discussed the rise and fall of Napoleon, and then we move forward Napoleon's domestic policies, his home policy, and then Napoleon foreign policy, Napoleon as a warrior, as a general, and then the downfall, continental system, and the downfall, and then we discussed what happened after Napoleon. When French lost the wars and Napoleon escaped to Elba, or uske baad we moved towards the consequences, the repercussions of French Revolution, where we discussed that how French Revolution promoted the ideas of or stimulated movements or triggered movements like nationalism and liberalism. اور پھر ہم نے نیشنلزم کی ڈیٹیل میں بات کی، سیوک نیشنلزم اینڈ ایتھنک نیشنلزم، نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ، اسٹیٹ نیشن کا کانسیپٹ. اور پھر ہم نے یہ بات کی کہ ڈیموکریسی، لبرل ڈیموکریسی ٹاکس اباؤٹ پاپولر سوورینٹی، اور نیشنلزم ٹاکس اباؤٹ سیلف ڈٹرمینیشن. تو نیشنلزم، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سیوک نیشنلزم یا لبرل نیشنلزم اور لبرلزم بوتھ آر کمپیٹیبل فورسز. اور فرینچ ریولوشن نے جو دو بڑے نظریات کو پروموٹ کیا، دوز ور نیشنلزم اینڈ سیکنڈ the liberalism. تو یہ دیز ور دا پوائنٹس دیٹ وی ڈسکسڈ. اور نیشنلزم کی ڈبیٹ کے لیے میں نے آپ کو فورن افیئرس میگزین کا جو ہے وہ ایک آرٹیکل بھی بھیج دیا ہے تھا. ہوپ فلی آپ اس کو گو تھرو کر لیں. تو 3 4 پیجز ہوں گے میکسیمم، 5 ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہے. تو اس کو گو تھرو کر لیں. اور
This is what we covered in last lecture. If you have any question, you can ask. And if there isn't any question, then I'm moving forward. So we covered کہ فرینچ ریولوشن نے پروموٹ کیا لبرلزم کو, نیشنلزم کو, ہیومینیٹیرینزم کو جو ہے وہ پروموٹ کیا گیا. اس میں سلیوری کو abolish کرنے کی بات چیت کی گئی, سرفڈم کو abolish کرنے کی, سلیو ٹریڈ کو ختم کرنے کی بات چیت جو ہے وہ کی گئی ڈیورنگ the post revolutionary wars. And then growth of romanticism. Romantic era جو ہے ویسے تو انگلش پوئٹری کے اندر یہ ایک موومنٹ تھی, لٹریچر کے اندر یہ ایک موومنٹ تھی رومانٹک ایرا کی. ہسٹری کے کانٹیکسٹ میں اٹ واز ان اے کانٹیکسٹ آف اے ہسٹری, اٹ واز اے ریئیکشن اگینسٹ انائٹلمنٹ. وہ جو انائٹلمنٹ آبجیکٹیوٹی کی بات کرتا تھا کہ what is out there, the first question was what is out there. تو انہوں نے کہا جی the truth is out there and we can find the truth by following scientific methodology through empiricism and through rationalism, or through confluence of empiricism and rationalism we can come to know about the reality, about the truth, the absolute truth which is out there. تو ہم یہ جان سکتے ہیں دنیا کی حقیقت کو, objective truths exist کرتے ہیں. تو رومانٹکس کاؤنٹر کریں گے ان آئیڈیاز کو, وہ سبجیکٹیوٹی کی بات کریں گے, اور اسی طرح سے انڈیویجول کی بات کریں گے, اور وہ کہیں گے کہ انڈیویجول کو الاؤ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ایسنس کو, انسان اپنی فیلنگس کو, اپنی انر سیلف کو جو ایکسپریس کر سکے, اور جو ٹریڈیشنز ہیں ان کو ڈیفائی کرنے کی بات کی گئی. بٹ اسٹل رومانٹکس فیورڈ کہ نیچر کو اپریشیٹ کیا انہوں نے, اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں, جیسے فیملی کا انسٹیٹیوشن ہے. سوشل انسٹیٹیوشن اگر آپ نے سوشیولوجی پڑھا ہو یا سی ایس ایس میں آپٹ کیا ہو, تو سوشل انسٹیٹیوشنز کون سے ہوتے ہیں؟ فیملی سوشل انسٹیٹیوشن ہے, مذہب ریلیجن سوشل انسٹیٹیوشن ہے, آپ کا ایجوکیشن سسٹم سوشل انسٹیٹیوشنز ہے. تو رومانٹکس نے یہ کہا کہ سوشل انسٹیٹیوشنز بھی امپورٹنٹ ہیں, اور جو ہے ہمیں ان کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے. And it was like a antithesis of romanticism, was a sort of an antithesis of enlightenment, جس میں کہ سبجیکٹیوٹی ورسز آبجیکٹیوٹی کی بات کی گئی. انلائٹنمنٹ سیکولرزم کی بات کرتا تھا, ریلیجن کو انڈرمائن کیا گیا. رومانٹکس نے کہا نہیں, مذہب کی اہمیت ہے, لیکن انسان کو الاؤ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے انداز سے مذہبی پریکٹسز کو جو ہے وہ پریکٹس کر سکے. آرتھوڈاکسی نہیں ہونی چاہیے, یعنی انڈیویجول کو الاؤ کرنا چاہیے, مذہب اس کے لیے ضروری ہے, لیکن وہ مذہب اپنے انداز سے جیسے بھی پریکٹس کرتا ہے تو اس کو کرنے دینا چاہیے. That was how they were in favor of that. Social institutions, family آپ کی امپورٹنٹ ہے. رومانٹکس بات کرتے تھے مٹیریلزم کی, اور انلائٹنمنٹ کے اندر جو ہے وہ مٹیریلزم کی بات کی. کلاسیکل وہ جو اکنامکس, کیپٹلزم, مٹیریلزم کی بات کرتے تھے. اور رومانٹکس جو ہیں وہ کہیں گے کہ مٹیریل بھی امپورٹنٹ ہے, لیکن مٹیریل کے علاوہ بھی چیزیں امپورٹنٹ ہے. سو انلائٹنمنٹ اربنائزیشن کو پروموٹ کرے گا, اور رومانٹکس جو تھے وہ رولر رائزیشن کو پروموٹ کرے گا, کہ جو ہم کنٹری سائڈ پہ رہتے ہیں اور وہاں پہ رہ کے زندگی گزارتے ہیں اپنے فیملی کے ساتھ, اپنے فرینڈس کے ساتھ, اور کلچر کے قریب ہوتے ہیں, نیچر کے قریب ہوتے ہیں, تو وہ بھی بہت اچھی زندگی ہے. سو انڈسٹریلائزیشن کے جو پرابلمس تھے یہ ان کو ہائی لائٹ کریں گے, اور اس طرح سے جو ہے رومانٹکس جو تھے یہ لکھیں گے اور یہ کرٹیک کریں گے انلائٹنمنٹ کی. تو فرینچ ریولوشن کے جو امپیکٹ سے ریپرکشن سے اس میں کیا ہوا کہ ایبسولوٹ جو مونارکی تھی وہ شٹر کر دی گئی, دی موو ٹورڈز اے کانسٹیٹیوشنل مونارکیز, اور ریشنل فارم آف گورنمنٹ کی طرف موو کرنا سٹارٹ کیا گیا. نیشنلزم کی بات کی گئی, لوگوں کی اب جو لائلٹی تھی وہ بادشاہ کی بجائے ٹورڈز دا نیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی, ریاست کی طرف, اپنے قوم کی طرف جو ہے وہ لائلٹی ہوئی. تو فرینچ ریولوشن نے پروموٹ کیا لبرلزم کو, لبرل ڈیموکریسی, پاپولر سورینٹی, ہیومینیٹیرین کنسرنس کی بات کی گئی, نیشنلزم کی بات کی گئی, رومانٹسزم کی بات کی گئی. اور فرانس ریپلیس کرے گا برٹن کو ایز اے لیڈر ان اے لبرل موومنٹس. یوز آف ٹیرر کو ریاست نے استعمال کیا اپنے نیشنل انٹرسٹ کو اٹین کرنے کے لیے, جیسے رین آف ٹیرر میں کیا گیا کہ ریاست سارے ریسورسز کو یوز کرتی ہے, اور یوز آف فورس کے تھرو وہ کنٹرول کرے گی انڈر رابسپیئر. اسی طرح سے ٹوٹل وارفیئر کے جو سیڈز تھے ان کو سو کیا گیا ڈیورنگ
the revolutionary time period, इसमें पूरी स्टेट इन्वॉल्व थी, फ्रेंच स्टेट इन्वॉल्व थी वॉर फाइटिंग के अंदर। जब जैकबिन्स ने जब when they came into power and during reign of terror as well and under Napoleon as well, इसी तरह से मजहब का जो इन्फ्लुएंस था वो कम हुआ आफ्टर द रेवोल्यूशन, ड्यूरिंग द रेवोल्यूशनरी टाइम पीरियड, और एक प्रेसिडेंट फर्निश किया गया, और रिलीजन और पॉलिटिक्स के अंदर एक डाइवोर्स जो है वो क्रिएट हुई। दिस इज हाउ दैट फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो इम्पैक्ट्स थे दोस वर growth of nationalism, liberalism, humanitarianism, romanticism, और बाकी ये सारे points. France के internally we covered in last lecture. So that was the point that last point that we covered. और जो है yeah, if you have now any question you can ask before I move forward towards the Congress of Vienna. If it's clear, so kindly inform me, do let me know so that I can move forward. Is it clear? Is it making sense? Are we on the same track? Is it making sense or not? So kindly inform me. अगर clear है, समझ आ रहा है तो मुझे inform कर दें ताकि फिर मैं next point की तरफ move कर जाऊं. So we completed the topic related to French Revolution. It's almost fifth lecture. Yeah. Any question? इंडिविजुअलिज्म, जहां इंडिविजुअल राइट्स पे फोकस किया गया, इंडिविजुअल ह्यूमन राइट्स के ऊपर, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, परसूट ऑफ हैप्पीनेस, लॉस, इंडिविजुअल के गेन्स, यानी कि इंडिविजुअल के जो इंडिविजुअल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करें, कवानीन रिफ्लेक्ट करें इंडिविजुअल विल को. So this is how that this is what we covered. So individualism means कि further पे emphasize किया गया. The essence of French Revolution was individualism. That individual is all men are born free and equal. All men born and free and equal in pursuit of happiness. वो जो सारी enlightenment वाली debate थी, political philosophy वाली, we covered. Yeah, in terms of nationalism, it was collectivism as well. When people became nation, then as a nation, they were in favor. That individual लोग कौमों के जो मफादात हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए. ये अलग से बात करें, इंडिविजुअलिज्म से कि हम अलग से बात करते हैं. फ्रेंच रेवोल्यूशन जिन बड़े ख्यालात को प्रमोट करता है उसमें लिबरलिज्म और नेशनलिज्म है, और इसके अलावा रोमांटिसिज्म की भी बात की, इंडिविजुअल राइट्स की बात करता है फ्रेंच रेवोल्यूशन. तो ये हम बात कर रहे हैं. ओके जी. सो इन लास्ट लेक्चर when I was covering, we were discussing the, the post what I can say is कि जब 4th कोलेशन ऑनवर्ड्स जब नेपोलियन को डिफीट हुई थी, एक टाइमलाइन की सीरीज हमने डिस्कस की थी जिसमें वो ट्रीटी सीक्वेंस में थी. इट वाज अ शमॉन्ड, बैटल ऑफ लाइप्जिग, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट उसके अंदर था वो एक ही स्लाइड मैंने जो लास्ट लेक्चर में की थी, बैटल ऑफ लाइप्जिग, बैटल ऑफ नेशन था, फिर उसके बाद एक शमॉन्ड अलायंस की चीटी थी, Shermont Alliance था, and the next point was Napoleon specific treaty, Fontainebleau, first Paris peace treaty, और उसके बाद फिर ये कांग्रेस ऑफ वियना जो था, इसकी सीरीज ऑफ मीटिंग्स इन द टाइम पीरियड देखें क्या है, September 1814 till June 1815. And after that there was Holy Alliance and then the Quadruple Alliance. ये हमने लास्ट लेक्चर में अगर आपको हो जहन में, तो दिस इज व्हाट वी कवर्ड. इफ यू वांट मैं उसको शेयर एक बार कर देता हूँ ताकि फिर समझ आ सके. मुझे लग रहा है कि मैं उसको, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई वांट टू ओपन दैट स्लाइड ताकि फिर यहाँ इशू ना हो, फिर उसके बाद वी कैन मैनेज. जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम जस्ट ओपनिंग इट. This is what we covered in last lecture as well. That was the point. ये स्लाइड हम कर रहे थे लास्ट लेक्चर में कि नेपोलियन अक्टूबर 1813 बैटल ऑफ लाइप्जिग, फ्रेंच फोर्सेस फ्रांस की तरफ रिट्रीट करती हैं, फोर्थ कोलेशन जब बनेगा और नेपोलियनिक फोर्सेस को डिफीट होगी, और फिर देयर वुड बी शमॉन्ट अलायंस अमंग ग्रेट पावर्स, ग्रेट ब्रिटेन and then Austro-Hungarians and Prussians and eventually Austro-Hungarians इनको ज्वाइन करेंगे मार्च 1814. और फिर नेपोलियन स्पेसिफिक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ फॉन्टेनब्लू. नेपोलियन को जो है फिर एल्बा के एम्परर बना के फ्रांस से जो है ही वुड मूव फ्रॉम देयर.
اینڈ دین فرسٹ پیرس پیس ٹریٹی گریٹ پاورز نیگوشیٹ کریں گے ود فرانس, یہ ساری ہم نے کر لی. اور اس کے بعد کیا ہے کانگریس آف ویانا. اور اب آج کا ٹاپک ہم سٹارٹ کریں کانگریس آف ویانا. تو کانگریس آف ویانا کا بیک گراؤنڈ, واٹ واز دا بیک گراؤنڈ آف کانگریس آف ویانا. The chaos was there. پولیٹیکل لیول پہ ڈیفارمیشنز ہو چکی تھی, میپ چینج ہو چکے تھے, مذہب کا انفلوئنس ہو چکا تھا. تو اب ہم کانگریس آف ویانا کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہوئے پھر اس کی ٹریٹی کی طرف موو کریں گے. اور ویانا کے جب کمپلیٹ ہوا تو دیکھیں جون 1815 واٹرلو ہوئی, اور پھر ویانا کے کانگریس کے پلیٹ فارم کے تھرو ٹریٹی آف ویانا اناؤنس کی جائے گی. اینڈ دین دا نیکسٹ از ہولی الائنس, اور پھر سیکنڈ پیرس ٹریٹی اینڈ کوڈروپل الائنس. ٹھیک ہے جی, یہ ٹائم لائن کلیئر ہوگی تو مجھے انفارم کر دیں, اب ہم موو کریں ٹورڈز کانگریس آف ویانا. سو جسٹ گیو می سیکنڈ, میں اب وہ ویانا کی ٹریٹی اوپن کر لوں. اگر یہ کلیئر ہے تو مجھے انفارم کر دیں تاکہ ہم جو ہے وہ بہتر انداز سے نیکسٹ موو کر سکیں. اوکے گریٹ. نارملی یہاں پہ اسٹوڈنٹ پھر ان کو ایشو ہوتا ہے, وہ اس کو کنیکٹ نہیں کر پاتے. سو دیٹ از دا ٹاپک ناؤ, کانگریس آف ویانا دا بار. سو ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ ویانا کے پلیٹ فارم پہ جو ٹریٹی آف ویانا کی گئی, وہاں جو ٹیریٹوریل ریسیٹلمنٹس کی گئی, تو اس میں there was a little that was permanent. permanent کم ہی تھا, کافی جو ارینجمنٹس کی گئی وہ ٹیمپریری ہوں گی, وہ چینج ہو جائیں گی. یہ کیسے ہوا, یہی ہم آگے چل کے پڑھنے جا رہے ہیں کہ بیلجیم ہالینڈ کو یونائٹ کیا گیا, وہ 15 ایئر سروائیو کرتا ہے. جرمنی اٹلی کو سنگل یونیفائڈ ملک نہیں تھے, وہ ہارڈلی 50 ایئرس تک رہیں گے. اس کے بعد جرمنی اٹلی یونیفائی ہو جائیں گے. پولینڈ 100 ایئرس کے بعد would emerge on the map of the world. سو بیک گراؤنڈ کیا تھا کانگریس آف ویانا کی, جو گریٹ پاورز کے درمیان یہ سیریز آف میٹنگز ہو رہی تھی ڈیورنگ دیٹ ٹائم پیریڈ. سو جو آرڈر تھا, جو نظام تھا یورپ کا, چاہے پولیٹیکل آرڈر ہو یا اکنامک آرڈر ہو, سوشل آرڈر ہو یا ریلیجیس آرڈر, وہ سب ہی تقریباً اپسیٹ ہو چکے تھے, اپس اینڈ ڈاؤن ہو چکے تھے. تو جب پولیٹیکل آرڈر کی بات ہم کرتے ہیں تو یورپ کے اندر جو ایبسلوٹ مونارکیز تھیں وہ بریک ڈاؤن کر چکی تھیں. فرانس ہو, اٹلی کا یہ شہر ہے نیپلز ہو, ہالینڈ ہو, اٹلی کا شہر ہے سسلی, تو یہاں پہ جو ہے وہ پولیٹیکل آرڈر جو ہے وہ ڈیفارم ہو چکا تھا. یہ جی ہے سسلی, یہاں دیکھ لیں روم کے نیچے نیپلز آتا ہے. اس میپ میں روم کے نیچے آپ دیکھیں نیپلز لکھا ہوا آ رہا ہے, اور یہاں کنگڈم آف ٹو سسلیز. اور اسی میپ میں دیکھیں آپ کو سارڈینیا, اٹلی کے ساتھ دیکھیں سارڈینیا لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا, اور سارڈینیا کے نارتھ میں کارسیکا, جہاں نیپولین پیدا ہوا تھا. یہ فرینچ آئلینڈ تھا کارسیکا, نیپولین واز بورن ان کارسیکا. سو the point here I'm trying to make is کہ جب کانگریس آف ویانا کی یہ ڈپلومیٹک پیس نیگوسیشنز ہوئیں, تو یورپ کا جو سیاسی نظام تھا, جو خاندانوں کی حکومتیں تھیں, وہ بریک ڈاؤن کر چکی تھی. بوربن رولرز جو تھے فرانس کے, نیپلز کے اندر بوربنز کی حکومت تھی, تو یہاں پہ ان کی گورنمنٹس جو ہے ان کلیپس کر گئی تھی. کنگڈم آف ٹو سسلیز, ہالینڈ, یہ کلیپس کر چکے تھے. اسی طرح سے یورپ کا جو پولیٹیکل میپ تھا, ٹیریٹوریل میپ تھا, وہ بھی چینج ہو چکا تھا. نیپولین نے کنگڈم آف اٹلی بنائی, دیر واز اے کنفیڈریشن آف رائن لینڈ, گرینڈ ڈچی آف وارسا. جب ہم نے ٹلسٹ ایگریمنٹ کیا تھا تب ہم یہ سارے میں نے آپ کو لوکیٹ کر کے دیے تھے کہ وارسا کہاں پہ تھا, کنفیڈریشن آف رائن لینڈ کیا تھا, کون سے لوکیشنز کیا تھی. سو وی کورڈ دیٹ. تو جب یہ نیگوسیشنز ہوئیں تو پولیٹیکل آرڈر چینج ہو چکا تھا, ایبسلوٹ مونارکیز کلیپس کر رہی تھی یورپ کے ڈھیر سارے کنٹریز کے اندر. پولیٹیکل میپ واز چینجڈ. دیکھیں, اور اس میپ کے اندر اگین یو کین ہائی لائٹ فرانس کے ساتھ, فرینچ امپائر کے ساتھ اٹس اے کنفیڈریشن آف رائن لینڈ, اینڈ ڈچی آف وارسا از دیئر. رشین امپائر کے ساتھ جہاں پولش ٹیریٹریز ہیں, کنگڈم آف اٹلی, پیپل اسٹیٹس, کنگڈم آف نیپلز, کنگڈم آف سارڈینیا. تو ان میپ یہ ہے وہ میپ کہ what happened after French occupied these territories. تو یہ تھا بیک گراؤنڈ کانگریس آف ویانا کے. پولیٹیکل آرڈر ہو یا ٹیریٹوریل جو شیپ تھی یورپ کی, وہ تبدیل ہو چکی تھی. مذہب کا, چرچ کا انفلوئنس کم ہو چکا تھا یورپ کے اندر, وہ گروتھ ہو چکی تھی نیشنلزم کی, لبرلزم کی. اب اٹالین اسٹیٹس ہوں, اسپینش ہوں, جرمنز ہوں, رشین, یہاں بھی نیشنلسٹس ایمرج کریں گی اور وہ اپنی اپنی گورنمنٹس کو چیلنج کریں گی. اور نیپولین 1809 میں کنگڈم آف اٹلی کریٹ کیا. ہولی رومن امپائر کو 1806 میں ڈیزالو کیا گیا.
कन्वर्ट किया गया इनटू कन्फेडरेशन ऑफ राइनलैंड, जो कि हमने कर लिया, ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है। फर्स्ट पेरिस पीस ट्रीटी वी कवर्ड, एंड नेपोलियन जो है वो एस्केप हुआ, वापस आया एल्बा से, वॉटरलू की बैटल हुई, और इवेंचुअली फिर ट्रीटी ऑफ वियना जो है उसको अनाउंस किया गया in June 1850. The foreign minister, then later on he would become the chancellor, was Metternich, the most conservative statesman. From Russia, there was Tsar Alexander I. He was conservative, he was very religious, and he feared revolutions, nationalism की बुनियाद पर हो या liberalism की बुनियाद पर हो. From Prussia, from Germany, Prince Hardenberg, जो कि Metternich को follow करेंगे, and they would hate France. From England, the British Foreign Minister was Lord Castlereagh, जो कि चाहेंगे कि यूरोप में बैलेंस ऑफ पावर हो, सबकी consent के थ्रू अमन कायम हो यूरोप के अंदर. And from Talleyrand would be the French Foreign Minister, shrewd diplomat, जो कि ग्रेट पावर्स के दरमियान जो कुछ डिविजन्स होंगे उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा, फ्रेंच इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा. These were the great statesmen who were involved during the Congress of Vienna. And then the women played key role during these negotiations. And from Russia, there was Catherine Bergashian, ऑस्ट्रिया की एक डचेस थी सेगन, और इसी तरह से फ्रेंच जो फॉरेन मिनिस्टर थे टॉलरेंट, उसकी नीस टॉलरेंट वाज मोरिसिया टॉलरेंट वाज आल्सो देयर. So the women also played a key role during the Congress of Vienna. और मेन चीज इसको आपने जो समझना है उसमें देखें, टाइम पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स सितंबर में ये मीटिंग्स हुई इन वियना, and they continue till June 1815. So September, October, November, December, and then June. तो almost जो है वो more than 6-7 months ये continue रही negotiations among the statesmen. और Vienna became a center, the epicenter, जहाँ पे डिप्लोमेटिक फीस्ट, यानी कि एक फन टाइम, एक पार्टी टाइम यहाँ पे हुआ. और दिन में बातचीत होगी, रात को जो है वो म्यूजिक वुड बी देयर, एंड डांस पार्टीज होंगी, डिनर्स होंगे. तो एक तरह के से जो है वो एक डिप्लोमेटिक फीस्ट था ये ड्यूरिंग दोज टाइम पीरियड्स, और जहाँ पे फिर ये सारी सेटलमेंट्स इवेंचुअली की गई. एंड वीमेन वुड बी प्लेइंग अ की रोल. ये जो डिफरेंट खवातीन थी, ये अपने मुल्कों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो भी की रोल प्ले करेंगी ड्यूरिंग दीज negotiations. So just give me a second. तो क्यों, द नेक्स्ट पॉइंट इज क्यों ग्रेट पावर्स इन्वॉल्व हुई, वो क्यों इस कांग्रेस में इन्वॉल्व हुए, इन निगोशिएशंस में क्यों इन्वॉल्व हुए, क्या मोटिव्स, इंटरेस्ट क्या थे ग्रेट पावर्स की. सो एज फार एज ग्रेट ब्रिटेन वाज कंसर्न्ड, ग्रेट ब्रिटेन was the superpower of that time period, the naval superpower as well as the financial superpower of that time period. तो ब्रिटिशर्स तो ये चाहते थे कि ओपन मार्केट हो, ताकि ब्रिटिशर्स अपनी गुड्स को जो है वो बेच सकें बाकी यूरोपियन स्टेट्स को, और रॉ मटेरियल यूरोप से हासिल कर सकें. So they were, the Great Britain was in favor of open trade, open markets, क्योंकि इंडस्ट्रियल इकोनॉमी थी उनकी, तो दे वर इन फेवर ऑफ दैट. और वो ये नहीं चाहते थे कि कॉन्टिनेंटल सिस्टम जो है वो रीअपेयर हो, तो वो उसको रोकना चाहेंगे. एंड देयर द कंसर्न वाज फ्रेंच कंटेनमेंट, फ्रेंच के राइस को कंटेन करना, प्रिवेंट करना, अवॉइड करना. और वो चाहते थे कि यूरोप के अंदर बैलेंस ऑफ पावर हो, ताकि
بیلنس آف پاور ہے تو فرینچ جو برٹشرز تھے پھر وہ یورپ میں انٹروین نہیں کریں گے بٹ دے ور انٹرسٹڈ ان مینٹیننگ دا بیلنس آف پاور ایز دا گریٹ سپر پاور آف دیٹ ٹائم پیریڈ. برٹشرز لو کنٹریز کے اندر بیلجیم اور نیدرلینڈس کے اندر اپنا انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی اٹمپٹ کریں گے بلکہ انشور کریں گے اور these were the major interest of Great Britain. So open markets, containment of France, maintenance of balance of power, and protecting and enhancing their interests in the Low Countries, Belgium and Netherlands. So these were the key motives and interests of Great Britain. اور اس کو یہ protect کرنے کو جو ہے وہ اس وجہ سے they would be involved during those negotiations that were being held in Vienna. The next point is related to Austro-Hungarians. Austro-Hungary کے کیا انٹرسٹ ہے why they participated during those negotiations. So as far as Austro-Hungary was concerned, Austro-Hungary جو تھا وہ polyglot empire تھا یعنی آسٹریا کے اندر ملٹیپل ایتھنک گروپس رہتے تھے ہنگیرینز جرمن سلیوز لیٹنز جو کہ مختلف زبانیں بولتے تھے مختلف کسٹمز تھے ڈفرینٹ ٹریڈیشنز تھے. تو آسٹرو ہنگیرینس کی جو رولنگ ایلیٹ تھی جو پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ تھی ان کی جو حکمران جو لیڈرز تھے آسٹرو ہنگری کے they feared liberalism and they feared nationalism. تو آسٹرو ہنگری کی لیڈرشپ پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کیوں خوف زدہ تھی لبرلزم سے پوائنٹ ٹو وہ کیوں خوف زدہ تھے نیشنلزم سے پوائنٹ ٹو. تو آسٹرو ہنگری کے جو رولنگ لیڈ تھی جو رولنگ فیملی تھی they were known as ہیپسبرگس. تو ہیپسبرگ خاندان جو تھا وہ کیوں خوف زدہ تھا لبرلزم کے نظریات سے why they feared that. The reason behind that is کیونکہ اگر آسٹرو ہنگری میں لبرلزم کی فورس کامیاب ہوتی ہے and liberalism means popular sovereignty کہ لوگ ڈٹرمن کریں گے اپنے رولرز کو. It's the people who are source of power and if the people are going to elect among themselves a few as their representatives تو پھر ہیپسبرگ خاندان کی حکومت تو نہیں رہے گی لوگ اپنی مرضی سے اپنے حکمرانوں کو اپوائنٹ کریں گے. سو لبرل فلسفی مینس پاپولر سوورینٹی اینڈ لبرل ڈیموکریسی جس کی وجہ سے پھر اٹ وڈ بی ریجیکشن آف ڈیوائن رائٹ تھیری خاندانوں کی حکومتیں نہیں رہیں گی ہیپسبرگز اپنی پولیٹیکل پاور کو قائم نہیں رکھ پائے گا. سو دے فیئرڈ لبرلزم. سو دس از پوائنٹ. سیکنڈ نیشنلزم. کیوں نیشنلزم کیسے خطرہ تھا کیوں خوف تھا آسٹرو ہنگیرینس کے لیے بیکاز نیشنلزم مینس سیلف ڈیٹرمینیشن یعنی ہنگیرینز یا لٹنز یا سلیوز یہ کہنا شروع کر دیں وی ہنگیرینز آر ڈفرنٹ دین دا ہیپسبرگس وی ہنگیرینز آر ڈفرنٹ سوری فرام جرمنس. ہنگیرینز مختلف ہیں جرمن سے یعنی کہ آرین سے ہنگیرینز مختلف ہیں آرین سے اور اسی طرح سے سلاوز جو ہیں وہ مختلف ہیں سلاوز مختلف ہیں فرام ہنگیرینز اینڈ آرینز. تو اگر ہم مختلف ہیں تو جن ایریاز میں ہماری میجورٹی ہے وہاں پہ ہم اپنی مرضی سے اپنے لیڈرز کو اپوائنٹ کریں گے ہم اپنی مرضی سے اپنا پولیٹیکل اکنامک سوشل اسٹرکچرز لگائیں گے. تو آسٹرو ہنگری کی جو ایمپائر ہے وہ کیا ہو جائے گی کریپس کر جائے گی. سو آسٹرو ہنگیرینز فیئرڈ بوتھ لبرلزم اینڈ نیشنلزم. از اٹ کلیئر یہ پوائنٹ کلیئر ہے سب کو کائنڈلی اس پہ مجھے بتا دیں. So why Austro-Hungarians fear nationalism and liberalism? Is it clear? Yeah, exactly. No, during continental system, the Danese, Swedes, and Portuguese were the neutrals, non-aligned جس کو ہم کہتے ہیں. They were not part of that. لیکن پھر فورتھ کولیشن کے اندر جو سویڈز تھے they became part of the fourth coalition جس میں سویڈن کا جو ملٹری لیڈر بنا تھا برنیڈاٹ وہ فورتھ کولیشن کو جوائن کرے گا اور سویڈن جو ہے سویڈن کی ریاست جو ہے وہ رشیا آسٹرو ہنگری کے ساتھ مل کے بیٹل آف واٹرلو جو ہوئی تھی اس میں فائٹ کریں گے. سو سویڈن جو ہے وہ ساتھ دے گی گریٹ پاورز کا. گریٹ پاورز مین برٹن فرانس ناٹ فرانس برٹن رشیا آسٹرو ہنگیرینس. Danese would side with Napoleon and Portuguese جو ہیں وہ گریٹ برٹن کا ساتھ دیں گے. But during continental system جو تھے they were the neutrals. وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم برٹش کے ساتھ ٹریڈ کو جو ہے وہ نہیں ہم جو ہے ان سے ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے کہ ہم کانٹیننٹل سسٹم کی پالیسیز کو اوبے کریں. تو جب یہ نیوٹرل پالیسی اپنی اناؤنس کرتے ہیں تو پھر فرینچ ریاست وار ویج کرے گی ان کے خلاف بھی لڑے گی ایون پرتگال کی طرف اور سویڈن کے اگینسٹ بھی انیشیٹ کرے گی. سو دس از ہاؤ دیٹ پوائنٹ واز دیئر.
main point boundary change plus growth rate of nationalism. किसी के क्वेश्चन का आंसर ना दे सकूंगा अभी तो काइंडली दोबारा से बता दीजिएगा. सो जो ऑस्ट्रो हंगेरियन लीडरशिप थी, दे feared nationalism and liberalism. क्यों nationalism? क्योंकि नेशनलिज्म अगर सक्सीड करेगा तो फिर ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ब्रेक डाउन कर जाएगी, और अगर लिबरलिज्म सक्सीड करेगा तो फिर हैब्सबर्ग एम्पायर की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, जो इनके बादशाह थे, वो अपनी हुकूमत जो है उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे. और अगर किसी स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मसला आ रहा है तो उसमें ये हो सकता है कि आपने पहली क्लासेस अटेंड नहीं की, शायद फरवा में भी मुझे लग रहा है क्योंकि अगर अटेंड किए तो फिर प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, इट शुड बी मेकिंग सेंस. बट इवन इफ वी लीव दैट पॉइंट, तो नेशनलिज्म अगर सक्सीड करेगा तो ऑस्ट्रो हंगरी के अंदर जो मुख्तलिफ एथनिसिटीज थे, डिफरेंट ग्रुप्स थे, वो अलग अलग अपने एरियाज में जहां उनकी मेजोरिटी थी वो अपने अपने मुल्क क्लेम करेंगे कि यहाँ हमारी मेजोरिटी है, हम अपनी मर्जी से यहाँ हुकूमत करेंगे. और अगर लिबरलिज्म सक्सीड करता है तो एक खानदान की हुकूमत है ऑस्ट्रो हंगरी में, हैब्सबर्ग्स की, जिसमें बेटा, फिर उसका बाप, बेटा, फिर बेटे का बेटा, इस तरह से पॉलिटिकल सक्सेशन हुआ करती थी. तो लिबरलिज्म में तो ऐसा नहीं होगा. लिबरलिज्म वुड मीन कि लोग डिटरमिन करेंगे अपने रूलर्स को, और दैट वुड बी अ रिजेक्शन ऑफ डिवाइन राइट थ्योरी. सो अगर नेशनलिज्म सक्सीड करता है तो ऑस्ट्रो हंगरी की जो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर है वो क्लैप्स करती है, और लिबरलिज्म सक्सीड करता है तो जो पॉलिटिकल ऑर्डर है उनका, यानी जो डिवाइन राइट थ्योरी के ऊपर जो एब्सोल्यूट मोनार्कीज खड़ी हैं वो क्लैप्स कर जाएंगी. So Austro-Hungarian ruling elite feared both these forces and they considered these forces as a negative forces. और Metternich ये कहेगा कि देखें, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने जिन दो बड़े नजरियात को प्रमोट किया वो कौन से हैं? नेशनलिज्म, दूसरा लिबरलिज्म. लेकिन इसकी वजह से हुआ क्या पूरे यूरोप के अंदर? chaos, anarchy, violence, bloodshed. अप्रैल 1792 से लेकर 1815 बैटल ऑफ वाटरलू तक पूरे यूरोप में क्या हुआ? Violence, anarchy, chaos, bloodshed. This is how they considered the conservative elite, yeah, conservative statesmen of Europe considered liberalism and nationalism as a negative forces. तो nationalism, liberalism को negative forces के तौर पे लिया गया क्योंकि इसकी वजह से तो violence हुआ यूरोप के अंदर. फ्रेंच स्टेट ऑक्युपाई करती है यूरोपियन रियासतों को. सो ये दोनों फोर्सेस को दे कंसीडर्ड एज अ नेगेटिव फोर्सेस. इसीलिए उन्होंने कहा कि नेशनलिज्म और लिबरलिज्म को सप्रेस किया जाए. इसकी वजह से यूरोप का अमन जो है वो बर्बाद होकर रह गया. सो दिस इज हाउ दैट द हैब्सबर्ग्स जो थे they fear nationalism and liberalism. Why fear nationalism and liberalism, और क्यों negative forces consider किया? We covered these points. यहाँ तक clear है? ये kindly अब inform कर दें. If I clear है, so kindly. If I answered, if it's making sense, then yeah, liberalism try to live democracy because it, क्योंकि अब लोग अगर determine करेंगे अपने rulers को तो this is the point here कि liberalism क्यों threat है monarchs को. अकबर, हुमायूं, जहांगीर या लुई 14, लुई 15, लुई 16, ये हुकूमत थी फ्रांस में ऐसे ही थी ना. लुई 14 आया लीडर, फिर लुई 15 आया, फिर लुई 16 आया. It was not the masses, it was not the French society who जो determine कर रही थी अपने leaders को. तो liberalism तो ये बात करेगा, it's the people who are going to determine their leaders, popular sovereignty. लोग अपने में से अपनी मर्जी से अपने हुक्मरानों को लगाएंगे. That would be a threat from Xi Jinping या पुतिन. तो जो मोनार्की होगी या अथॉरिटेरियंस होंगे उनके लिए तो ये खतरा है ना. या बहुत अच्छी एग्जांपल कैन बी द किंग सुलेमान इन सऊदी अरेबिया, एमबीएस के लिए. इट्स द पीपल हु आर गोइंग टू डिटरमिन हु इज गोइंग टू बिकम देयर लीडर्स. नहीं हुआ करता था. फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज द बिगिनिंग पॉइंट जब ये स्टार्ट कहना शुरू किया गया कि इट्स द पीपल हु आर गोइंग टू डिसाइड दैट हु इज गोइंग टू बिकम देयर लीडर्स. That was the French Revolution. That was the call of during the revolutionary time period. यूक्रेन, दोनों ही फोर्सेस यूक्रेन में नजर आती हैं कि ज़ेलेंस्की जो हैं वो इलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू सदर बने, प्रेसिडेंट बने, एंड थ्रू डेमोक्रेटिक लिबरल प्रोसेस, इलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू. और वॉर के कॉन्टेक्स्ट में यूक्रेनियंस इन द केस ऑफ अ नेशनलिज्म कलेक्टिवली अपनी मुल्क के ऊपर जो उनका हमला हुआ है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिज्म.
The Ukrainian as a nation is fighting against the Russians. اپنے survival کے لیے تو both are like there. ٹھیک ہے جی, is it making sense? Should I move forward? Because we covered all these things. The problem here is majority جو ہے وہ classes skip کر رہی ہے, وہاں پہ پھر ایشوز آ رہے ہیں, کچھ نئے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں. All right جی, so یہ کوشچن لاسٹ ایئر 10 نمبر کا بلکہ اسی سال 10 نمبر کا پیپر میں آیا ہوا ہے. سیکنڈ یعنی یورپین ہسٹری کا جو سیکنڈ پارٹ ہے نا, یعنی یورپین ہسٹری کے 2 پارٹس ہیں, جو سیکنڈ پارٹ کے اندر 10 نمبر کا شارٹ نوٹ آیا ہوا ہے. اور وہ شارٹ نوٹ کیا ہے کہ 1815 کے اندر ہیپسبرگ ایمپائر کے کیا مسائل تھے, اور یہ سلائڈ اسٹوڈنٹس کے پاس تھیں, اور یہ سمجھایا بھی تھا میں نے. obviously ایسا تو نہیں ہے کہ آپ پہلی بار کرو. So that was the reason I'm asking again it should make clear what were the Habsburgs کے کیا issues تھے. The problems of Habsburgs were they feared nationalism, they feared liberalism, اور اسی طرح سے Habsburgs یہ چاہتے تھے, آسٹرو ہنگری کی رولنگ ایلیٹ یہ چاہتی تھی کہ یورپ میں امن قائم ہو, آرڈر قائم ہو, اور آسٹرینز اپنی نیبرنگ ٹیریٹریز کے اپنے اوپر اپنا جو ہے نیبرنگ جو ٹیریٹریز تھی اس کے اوپر اپنا کنٹرول کنسالیڈیٹ کرنا چاہیں گے. And they were in favor کہ فرانس کو leniently ٹریٹ کیا جائے تاکہ رشیا پرشیا کے ایمبیشنز کو بھی چیک کیا جا سکے. تو دیز ور دی انٹرسٹ اینڈ موٹیوز آف آسٹرو ہنگری, اور یہی ان کے ایشوز بھی تھے انٹرنلی اور ایکسٹرنلی بھی, دیٹ واٹ دے وانٹڈ. The next is Russia. I'm skipping Prussia. ابھی وہ کروا دیتا ہوں. So moving towards Russia. رشیا اور آسٹرو ہنگری کے سملر پرابلمس تھے. رشیا بھی ہیوج ایمپائر تھی, ڈائنیسٹک ایمپائر تھی, ایبسولوٹ مونارکس جو تھے یہاں رول کر رہے تھے, رومانوف فیملی یہاں حکومت کر رہی تھی. تو اگر لبرلزم رشیا میں سکسیڈ کرے گا تو رومانوف خاندان کی حکومت نہیں رہے گی. اور رشیا ہیوج ایمپائر تھی, اس کے اندر فرینچ بھی تھے, جرمنز بھی تھے, جوز بھی تھے, ٹرکش بھی تھے, پولز بھی تھے. تو اگر پولز یہ کہنا شروع کر دیں گے وی پولز آر ڈفرنٹ دین دی رشینز, اور ہماری یہاں میجورٹی ہے اور ہم اپنے ملک کا الگ سے چاہتے ہیں, تو رشین ایمپائر بریک ڈاؤن کر جائے گی. تو رشین ایمپائر, رشین ڈائنیسٹک جو ایمپائرز تھیں اور جو آسٹرو ہنگیرینز تھے, دے فیئرڈ نیشنلزم اینڈ لبرلزم, کیونکہ اگر یہ سکسیڈ کرے گا تو یہ ایمپائر بریک ڈاؤن کر جائیں گی. اور ایسا ہی ہوگا اگلے 100 ایئرس کے بعد, آفٹر اے سینچری. 1815 کی ہم بات کر رہے ہیں. 1914 جب ورلڈ وار 1 ہوگی, ورلڈ کے بعد کیا ہوگا کہ نیشنلزم لبرلزم کی فورسز جو ہیں وہ کنٹینیو رہیں گی اور وہ کامیاب ہو جائیں گی. رشین ایمپائر, آسٹرو ہنگیرین ایمپائر یہ بریک ڈاؤن کر جائیں گی, اور یہاں پہ خاندانوں کی حکومتیں بھی, ہیپسبرگز رول اور رومانوف کا رول بھی ختم ہو جائے گا after almost a century. ٹھیک ہے جی. So what the Russians were interested in were nationalism, liberalism. They feared nationalism and liberalism. Why they feared? Or then obviously we covered that. And the past was there کہ جو کچھ ہو چکا تھا فرینچ ریولوشن ٹائم پیریڈ ٹل نیپولینک ایرا, there was a chaos in anarchy. So nationalism and liberalism were considered as negative forces, and they were in favor of suppressing those forces of nationalism and liberalism. As far as territorial rewards were concerned, رشینز پولینڈ پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے, یہ ٹیریٹریز وہ ایکوائر کر لیں گے, اور اسی طرح سے رشینز یہ چاہیں گے کہ یورپین طاقتیں کرسچینٹی کے جو ویلیوز ہیں, جسٹس, ٹروتھ, لو, چیریٹی, اس کی بنیاد پہ انٹر اسٹیٹ ریلیشنز کو کنڈکٹ کیا جائے, ریاستوں کے درمیان کرسچن نیشنز کے درمیان تعلقات کو امپروو کیا جائے کرسچینٹی کی بنیاد پہ. دس از واٹ دی رشینز ور انٹرسٹڈ ان. جرمنز کیا چاہیں گے, فرینچ کو سویئرلی پنش کیا جائے, اور کچھ ٹیریٹوریل انیکسیشنز چاہیں گے, سیکسنی کی ریاست پہ قبضہ کرنا چاہیں گے. These were the Prussian interest and motives. اس میپ میں آپ پرشیا دیکھ سکتے ہیں, اور Prussians were interested in سیکسنی. بلو کلر کے اندر جو ہے وہ سیکسنی کی ریاست ہے, تو کچھ علاقہ یہ سیکسنی کا اس پہ قبضہ کر جائیں گے. So Prussia is there. یہ جرمن اسٹیٹس ہے جس میں آپ کو پرشیا نظر آ رہا ہے, ایسٹ پرشیا, ویسٹ پرشیا, برینڈنبرگ یہاں جرمنی ہے, سوری برلن ہے اور جرمنی. سو بویریا, ویٹنبرگ, رائن لینڈ, ویسٹفیلیا, ہینوور, میکلنبرگ, ایمبرگ, ہینوور, یہ جرمن اسٹیٹس ہیں. جرمنی کی یہ ریاستیں ہیں, یہی سینٹرل یورپ کے ایریاز تھے. ہولی رومن امپائر میں یہ ریاستیں شامل تھی, جن کو نیپولین کیا بنا دے گا, کنفیڈریشن آف رائن لینڈ.
اور پھر ان ایریاز کو کیا بنا دیا جائے گا؟ جرمن کنفیڈریشن. یعنی پرشیا کی ریاست الگ سے رہے گی اور جرمن کنفیڈریشن ایک فیڈرل پارلیمنٹری اسٹرکچر بنا دیا جائے گا. وہ جو جرمن کنفیڈریشن تھی، اس جرمن کنفیڈریشن اس فیڈرل پارلیمنٹری اسٹرکچر کے اندر کیا ہوگا کہ یہ جو ساری جرمن ریاستیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، ان کے ریپرزینٹیٹیوز وہاں پہ جا کے ریپرزینٹ کریں گے جرمن کنفیڈریشن کے اندر. اور پرشیا جو ہے وہ اس کو پریزیڈنسی دی جائے گی لانگ سائڈ آسٹرو ہنگری. سو جرمن کنفیڈریشن فیڈرل اسٹرکچر جس میں یہ جرمن ریاستیں اپنے ریپرزینٹیٹیوز بھیجا کریں گی تاکہ ان ریسپیکٹو اسٹیٹس کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر سکے. اور پریزیڈنسی کن کے پاس تھی جرمن کنفیڈریشن کی؟ پرشیا کے پاس اور آسٹرو ہنگری کے پاس. تو جرمن کنفیڈریشن وڈ بی دیئر. تو یہ تھا جرمنی کی اسٹیٹس، اور ایونچولی جرمنی کی یہ ساری ریاستیں مل کے پھر ماڈرن جرمنی بنے گا ان 1871. ابھی یہ ایک ملک نہیں تھا، یہ الگ الگ یہاں خاندانوں کی حکومتیں تھیں. That is the point I'm trying to make. Yeah, the French were interested in restoration کہ بوربن رول جس کو نیپولین ریولوشنری ٹائم پیریڈ ختم کیا گیا تھا، تو بوربن خاندان سے رولر کو پوائنٹ کیا جائے گا. لوئی 18 وڈ بی بیک اور اس کو نیا حکمران بنایا جائے گا. کیونکہ دیکھیں لوئی 16 کی تو ڈیتھ ہو چکی تھی، بیوی بچوں سب کو مار ڈالا تھا. تو the next would be لوئی 18. اور فرینچ بھی اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ٹیلرنٹ وڈ بی دیئر. اور وہ دیکھیں کہ گریٹ پاورز میں جو کچھ اختلافات ہیں ان کو ایکسپلائٹ کر کے اپنے فرینچ انٹرسٹ کو جو ہے وہ انہینس کر سکے. ایون وہ آسٹرو ہنگری کو ملٹری لائنز کے لیے بھی سجیشن دے گا اگینسٹ پرشیا اینڈ رشیا، کیونکہ پرشین زیادہ ٹیریٹریز ایکوائر کرنا چاہتے تھے. So these were the interest of great powers. Overall, the general problems that these great men were facing were کہ فرینچ اگریشن کو اسٹاپ کرنے. they were interested in stopping French aggression, number one. Second, یورپ کے اندر امن قائم ہو، اور وہ چاہتے تھے کہ ریولیوشنری آئیڈیاز کو وہ اسٹاپ کر سکیں، نیشنلزم کو، لبرلزم کو کرش کر دیں، سپریس کر دیں. کیونکہ لبرلزم سے مراد تھا اینڈ آف اینشنٹ ریجیم جو کہ ایمپررز، نوبلٹی، چرچ کے اوپر بنی ہوئی تھی. تو they were against that. اسی طرح سے یہ چاہتے تھے گریٹ پاورز کہ جو ٹیریٹوریل ارینجمنٹس ہیں اس کے اوپر گریٹ پاورز کے درمیان کنسنسس پیدا ہو. چھوٹے بہت ایشوز تھے گریٹ پاورز کے درمیان، جیسے پولیسیکسنی پرابلم تھا ایک. رشیا پورا پولینڈ چاہتا تھا، پرشینز سیکسنی کی ریاست چاہتے تھے. تو اس کے اوپر گریٹ پاورز میں کچھ اختلافات تھے لیکن ان کو سیٹل کر لیا گیا. Russia would occupy entire Poland, or Saxony key state would be under the control of Prussian Germans. ٹھیک ہو گیا. So these were the great powers کے جو سارے issues تھے. So we covered these points. Before I move forward again, I want to ask questions. If there is any question کو point clear نہیں ہے. So we covered کہ background کیا تھا Treaty of Vienna کا، کیا چیزیں بدل چکی تھیں جب یہ statesmen بیٹھے. پھر میں نے یہ بتایا کہ کون کون سے اسٹیٹسمین بیٹھے، the people who were involved during these, the statesmen who were involved during these negotiations. کیوں انوالو ہوئے، what were the motives behind that. interests کیا تھے great powers کے، وہ کیوں اس پلیٹ فارم پہ نیگوسیشنز میں شامل ہوئے، جرنل کنسرنز کیا تھے ان کے. so these were the points that we covered. yeah, is it clear? کیونکہ 50 اس سے پریویس ایئر 50 نمبرز کا پیپر ہے اس کانٹینٹ میں سے، 50 نمبر کا لانگ پیپر، یعنی سنگل کانٹینٹ سے 50 مارکس کا پیپر تھا اس سے پریویس ایئر. ٹریٹی آف وینا سے کوشچن تھا، پھر آگے سے وہ میکانک سسٹم سے کوشچن پوچھتا ہے، پھر اس کے علاوہ ایک اور کوشچن بھی پوچھ لیتا ہے. سیکنڈ پارٹ میں سے بھی یہیں سے وہ کوشچن بنانا سٹارٹ کر رہا ہے. اس سے پریویس ایئر 50 مارکس پی ایم ایس وغیرہ میں 40 نمبر کا پیپر یہاں سے ہوگا. 50 مارکس کا پیپر پی ایم ایس وغیرہ میں بھی آئے گا. Yeah, exactly. This is what they wanted. Yeah, as a reward. Poland as a reward. Russians wanted Poland as a reward because they fought against France. Napoleon کے خلاف Russians لڑے. In reward, they wanted کہ Poland کی state ان کو دی جائے and they would become the influential players in Poland. Yeah. باقی اب clear ہے سب کو. All right. So moving forward towards the major part. اب دیکھیں اس میپ کے اندر فرانس کو آئیڈینٹیفائی کریں. فرانس کے بعد اب ریڈ لائن دیکھیں سینٹرل جرمنی کے ایریاز. سینٹرل جرمنی، سینٹرل یورپ، ناٹ سینٹرل جرمنی.
रेड लाइन, दिस इज, और इसके अंदर लिखा भी हुआ है जर्मन कन्फेडरेशन, और इनमें जर्मन स्टेट शामिल हैं, वेस्टफेलिया, हैनोवर, मैक्लेनबर्ग, प्रशिया, ऑस्ट्रो हंगरी की रियासत है, मोरेविया भी शामिल है, बवेरिया, बैडन, सेक्सनी। सो ये है जर्मन कन्फेडरेशन। इस फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर इन अलग अलग रियासतों के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, अपनी रिस्पेक्टिव स्टेट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। डुअल प्रेसिडेंसी होगी किसके पास? प्रशिया और ऑस्ट्रो हंगरी। और देखें जो ईस्ट प्रशिया या प्रशिया का मैप देखें तो प्रशिया का जो कलर है ये हमें कहीं वेस्टफेलिया में भी नजर आ रहा है। तो प्रशिया को वेस्टफेलिया के रीजन में भी इलाके दिए गए थे। यानी अब हम जो प्रशिया की बात करते हैं तो प्रशिया सिर्फ ईस्टर्न जर्मनी के एरियाज नहीं है, बल्कि वेस्टर्न जर्मनी में भी कुछ इलाके इनके कब्जे में थे, जैसे वेस्टफेलिया, राइनलैंड की जो वैली है, दीज एरियाज वर आल्सो अंडर देयर कंट्रोल। ठीक है। और फिर अगर आप इटली को जो है आपने 3 हिस्सों में डिवाइड लेना है, नॉर्दर्न इटली, सेंट्रल इटली एंड सदर्न इटली। नामों पे जाएंगे देन इट वुड बी डिफिकल्ट। तो 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें, नॉर्थ, सेंटर एंड साउथ। और इस मैप में देखिए किंगडम ऑफ पोलैंड, ईस्ट प्रशिया, प्रशिया के साथ देंगे तो किंगडम ऑफ पोलैंड, और किंगडम ऑफ पोलैंड वाज अंडर रशियन एम्पायर। और इसीलिए जो रशियन एम्पायर का मैप है, जो कलर है मैप का, वही इसके अंदर है। यूक्रेन देखिए इस मैप के अंदर, सो यूक्रेन वाज पार्ट ऑफ रशियन एम्पायर, क्राइमिया वाज पार्ट ऑफ रशियन एम्पायर, बैस अरेबिया, यूक्रेन के नीचे बैस अरेबिया का एक इलाका है, ये इनके कब्जे में था। फिनलैंड वाज अंडर देयर कंट्रोल, पोलैंड वाज अंडर देयर कंट्रोल, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, जिसको हम बाल्टिक स्टेट्स कहते हैं, ये सारे इनके कब्जे में थे। एंड सो ह्यूज एम्पायर, इट वाज अ रशियन एम्पायर। So moving forward towards the major part, which is वियना की जो की प्रिंसिपल्स हैं, ये क्वेश्चन रिपीटेडली पास्ट ईयर्स में आया हुआ है कि किन की प्रिंसिपल्स ने वियना की ट्रीटी को शेप अप किया। तो वियना जो 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 ये निगोशिएशंस थी, यहाँ बार्गेन्स हुए ग्रेट पावर्स के दरमियान। मकसद ये था कि ये अपने कॉमन एम्स को अटेन कर सके, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके, पॉलिटिकल टेरिटोरियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। और ये 4 प्रिंसिपल से जो वियना की ट्रीटी को शेप अप करेंगे। Legitimacy, compensation, second. First is legitimacy, second compensation, third containment, and fourth balance of power. इन 4 असूलों की बुनियाद पे ट्रीटी ऑफ वियना को शेप अप किया गया। कांग्रेस ऑफ वियना, कांग्रेस ऑफ वियना यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ वियना, कांग्रेस ऑफ वियना में निगोशिएशंस जो हुई, इन असूलों की बुनियाद पे बातचीत की गई और फिर वियना की ट्रीटी को अनाउंस किया जाएगा। ठीक हो गया जी। सो फर्स्ट पॉइंट इज लेजिटिमेसी। legitimacy लेजिटिमेसी से मुराद था कि यूरोप के लेजिटिमेट जायज जो हुक्मरान, यूरोप के जायज हुक्मरानों को उनकी हुकूमत वापस दी जाए। That was the point related to legitimacy. कि वाइट क्रिश्चियन मोनार्क्स, अगेन आई रिपीट इन अ बेटर वे, बेहतर अंदाज से मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। वाइट क्रिश्चियन मोनार्क्स, वाइट क्रिश्चियन जो मोनार्क्स हैं, ये यूरोप के लेजिटिमेट सॉवरेन्स हैं। इन वाइट क्रिश्चियंस मोनार्क्स को ड्यूरिंग रेवोल्यूशनरी टाइम पीरियड, इनकलाब के टाइम पीरियड पे अगर वायलेंस के थ्रू, यूज ऑफ फोर्स के थ्रू अगर इनकी हुकूमतों को खत्म किया गया था कहीं भी यूरोप के अंदर, तो उनकी हुकूमतें जो है वो वापस दी जाए, रिस्टोर किया जाए उनको। सो वाइट क्रिश्चियन मोनार्क्स वर द लेजिटिमेट रूलर्स ऑफ यूरोप, और अगर उनकी हुकूमतों को रेवोल्यूशनरी टाइम पीरियड खत्म किया गया है तो उनको उनकी जायज हुकूमतें, उनकी जायज इख्तियारात वापस दिए जाए। That was the point related to legitimacy and restoration. कि वाइट क्रिश्चियन मोनार्क्स जायज हुक्मरान हैं यूरोप के, जिनको ड्यूरिंग रेवोल्यूशनरी टाइम पीरियड जिनकी हुकूमतें खत्म की गई, उनको रिस्टोर किया जाए, उनको उनकी हुकूमतें वापस दी जाए, उनको उनके जायज हकूक वापस दिए जाए। क्योंकि जब
लोगों को या हुक्मरानों को उनके जायज हकूक वापस दिए जाएंगे तो उससे जस्टिस होगा. किसी भी माशरे में लेजिटिमेट राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए तो इट मींस जस्टिस होगा. जिस माशरे में इंसाफ होगा उस माशरे में अमन होगा, पीस होगा, ऑर्डर होगा. सो दैट वाज द पॉइंट नंबर 1 कि लेजिटिमेट वाइट क्रिश्चियन मोनार्क्स वर द लेजिटिमेट रूलर्स ऑफ यूरोप. उनको रिस्टोर किया जाए ताकि जस्टिस हो माशरे में. यूरोपियन सोसाइटी में, यूरोपियन ग्लोबल जो सोसाइटी थी, यूरोपियन जो स्टेट्स थी, उनके दरमियान जस्टिस हो ताकि अमन कायम हो. So that was the point related to legitimacy. और फिर इस legitimacy और restoration की बुनियाद पे फिर खानदानों की जो हुकूमतें थी जिनको खत्म किया गया था उनको रिस्टोर किया गया. कहाँ पे? फ्रांस, स्पेन, नेपल्स. नेपल्स इटली के अंदर है, पहले मैंने इसको आइडेंटिफाई करवा दिया. सो बूरबन खानदान की हुकूमत थी कहाँ पे? स्पेन, फ्रांस, नेपल्स. रेवोल्यूशनरी टाइम पीरियड इनकी हुकूमतें यहाँ से खत्म हो थी. तो क्या किया गया? लेजिटिमेसी और रेस्टोरेशन की बुनियाद पे यहाँ पे जो वाइट क्रिश्चियंस यहाँ के जायज हुक्मरान थे उनको यहाँ पे हुकूमतें वापस दी गई. हाउस ऑफ सैवे की हुकूमत थी सार्डेनिया पैडामोंट के अंदर, हुकूमत उनको वापस दी गई. पॉप की हुकूमत पेपल स्टेट्स के अंदर थी, वो उनको वापस दी गई. पेपल स्टेट रोम, जहां इटली का कैपिटल है, सेंट्रल इटली, वहां पे पेपल स्टेट्स थी. पोप का कब्जा था, उसकी वहां हुकूमत हुआ करती थी, वापस दी गई. हाउस ऑफ ऑरेंज की हुकूमत थी हॉलैंड में, रिस्टोर किया गया. हैप्सबर्ग्स, वो जो ऑस्ट्रो हंगरी की रूलिंग क्लास थी, जो रूलिंग फैमिली थी, इनके बादशाहों की, इस खानदान की सेंट्रल इटली में हुकूमत हुआ करती थी. सेंट्रल इटालियन जो स्टेट्स थी वहां इनकी हुकूमत हुआ करती थी, पामा, मॉडर्ना, टस्कनी वगैरह में. वहां इनकी रेस्टोरेशन हुई, इनकी हुकूमतें दी गई. इसी तरह से जर्मन जो प्रिंसेस थे जिनकी हुकूमतें फ्रेंच रियासत ने कब्जा कर ली थी या कन्फेडरेशन ऑफ राइनलैंड में शामिल की गई थी, तो उनको उनकी जो एरियाज हैं रिस्टोर करके दिए गए, उनकी हुकूमतें बहाल की गई. फ्रांस की बाउंड्रीज को सिक्वीज कर दिया गया. इसी तरह से पैडमोंट फ्रांस से कुछ टेरिटरीज गेन करेगा, नीसन से वे कैंटन्स, तीन टेरिटरीज गेन करेगा फ्रॉम फ्रांस. ग्रैंड डची ऑफ वॉर्सा, किंगडम ऑफ वेस्टफेलिया, कन्फेडरेशन ऑफ राइनलैंड, इन तमाम को अबॉलिश कर दिया गया जो कि नेपोलियन ने क्रिएट की थी. तो ये थे जहां रेस्टोरेशन हुई. और इस मैप में जो है फिर हम देखेंगे कि बाकी क्या हुआ. कि कि रेस्टोरेशन से मुराद है कि वाइट क्रिश्चियन मोनार्क्स को उनकी हुकूमतें वापस दी जाएं जिनको रेवोल्यूशनरी टाइम पीरियड में डिपोज किया गया था. तो ये हुआ और हमने इन पॉइंट्स देख लिए कि कहां कहां पे यूरोप में रेस्टोरेशन हुई. लेकिन जब हम एवेलुएट करते हैं कि क्या वाकई ही रेस्टोरेशन हुई पूरे यूरोप में, तो होता है कि हर तरफ हमें ये पॉइंट नजर नहीं आएगा. यानी यूरोप के अंदर जो टेरिटोरियल सेटलमेंट्स की गई तो उनमें कुछ ऐसे एरियाज थे जहां पे रेस्टोरेशन नहीं की गई, जहां पे लेजिटिमेसी के पॉइंट के मुताबिक रेस्टोरेशन नहीं की गई. इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोलैंड, नॉर्वे एंड बेल्जियम, यहां पे रेस्टोरेशन नहीं की गई. या एग्जैक्टली दैट इज द पॉइंट. अब रेवोल्यूशन जो है वो उसको रिवर्स किया जा रहा है. पोलैंड 1790s के अंदर पोलैंड के ऊपर 3 मुल्कों का कब्जा था, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रो हंगरी. तो 1815 में जब लेजिटिमेसी की बुनियाद पर रेस्टोरेशन की गई तो पोलैंड के एरियाज क्या प्रशिया, ऑस्ट्रो हंगरी को रिटर्न किए गए? नहीं. क्या हुआ? कंप्लीट पोलैंड रशिया के कब्जे में चला गया. सेकंड पॉइंट, बेल्जियम. ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन बेल्जियम किन के कब्जे में था? ऑस्ट्रो हंगरी, ऑस्ट्रियन नेदरलैंड्स. रिमेंबर पहला लेक्चर, वो जो मैप, ट्रीटी ऑफ कैंप ऑफ फोरमिया. तो लेजिटिमेसी के असूल के मुताबिक तो बेल्जियम ऑस्ट्रो हंगरी को रिटर्न करना चाहिए था, बल्कि ऐसा नहीं होगा. बेल्जियम को, हॉलैंड को ये यूनाइट कर देंगे और क्रिएट करेंगे किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स. इसी तरह से जो था नॉर्वे, वो स्वीडन के कब्जे में था. तो नॉर्वे को जो है वो, सॉरी, नॉर्वे वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ डेनमार्क. तो डेनमार्क से नॉर्वे लेके ये स्वीडन को दे देंगे. और स्वीडन के कब्जे में था फिनलैंड. फिनलैंड जो है वो रशिया का ऑक्युपाई कर जाएगा. इसी तरह से देयर वाज अ होली रोमन एम्पायर. रिमेंबर इफ यू कैन रिकॉल द मैप्स. तो अब होली रोमन एम्पायर को तो लेजिटिमेसी के पॉइंट पे रिस्टोर नहीं किया गया. इसी तरह से वेनेशियन रिपब्लिक, जुनार रिपब्लिक से इनको भी रिस्टोर नहीं किया गया.
تو پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ لیجیٹمیسی کے مطابق یورپ کے اندر ریسٹوریشنز ہوئیں جہاں پہ گریٹ پاورز کے انٹرسٹ پروٹیکٹ ہوتے تھے، اور جہاں پہ گریٹ پاورز کے انٹرسٹ جو تھے وہ نہیں تھے، وہاں پہ لیجیٹمیسی کے پوائنٹ کے مطابق، اس اصول کے مطابق ٹیریٹوریل سیٹلمنٹس نہیں کی گئی. اور یہ جو ہے لاسٹ یعنی یہ کوشچن آیا ہوا ہے کہ کن کی پرنسپلز کی بنیاد پہ ٹریٹی آف ویانا نیگوشیٹ کی گئی، اس کو آپ کرٹیکلی ایویلویٹ کریں. تو ہم نے پوائنٹ 1 جو ہے وہ کر لیا، اور پوائنٹ 1 از کہ لیجیٹمیسی ان ریسٹوریشن ہے، اور اس کے مطابق کہاں کہاں پہ ریسٹوریشنز ہوئیں اور ان کو ایویلویٹ کیا ہم نے کہ کہاں پہ کیا ہوا. اور یہ تھے جینووا نیس جو کہ سارڈینینز گین کریں گے اس میپ میں. فن لینڈ رشیا کے قبضے میں جائے گا جو سویڈن کے پاس تھا، ڈینمارک سے نوے لے کے سویڈن کو دے دیا جائے گا، اسکینڈینیوین اسٹیٹس. تو یہ ہم نے کر لیا. سو پوائنٹ 1 از لیجیٹمیسی. از اٹ کلیئر؟ شوڈ آئی موو فارورڈ؟ یہ میجر تھوڑا سا مشکل پوائنٹ لگتا ہے، باقی سارے پوائنٹس کافی آسان ہے. از اٹ کلیئر؟ شوڈ آئی موو فارورڈ؟ All right, thank you very much. So moving forward, containment. Containment of what or who? Containment of France. French aggression کو کنٹین کرنا مقصد تھا. تو فرانس کے ایسٹ پہ ایک ملک تھا سوئٹزرلینڈ، اس کو نیوٹرل کنٹری ڈکلیئر کر دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ اپنے آپ کو کسی کے ساتھ الائی نہیں کرے گا، سوئٹزرلینڈ کے اگینسٹ کوئی وائلنس نہیں کمٹ کرے گا. فرانس کے ایسٹ میں اٹلی تھا، تو جو ناردرن اٹلی تھا وہاں پہ آسٹرو ہنگیرینز انفلوئنشل پلیئرز بن جائیں گے. سیکنڈ پوائنٹ. یا کنٹینمنٹ ود ان اٹس بارڈرز، اینڈ یا ایگزیکٹلی بارڈرز کے اندر کنٹین کرنا ود ان اٹس کرنٹ بارڈرز، اور پھر یعنی کہ یہ رائز نہ کریں دوبارہ سے، تو ود ان بارڈرز اس کو کیا جائے. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. سو سیکنڈ پوائنٹ کہ فرینچ کنٹینمنٹ، کہ فرینچ کو جو ہے وہ ایکسپینڈ نہیں کرنے دیا جائے گا کہیں. اور فرانس کے ایسٹ میں ناردرن اٹلی تھا، تو ناردرن اٹلی کے اندر جو تھے وہ آسٹرو ہنگیرینز انفلوئنشل پلیئرز بن جائیں گے، یعنی یہ ان کے انفلوئنس میں آ جائے گا ناردرن اٹلی کے ایریا سے، کہ فرینچ اگریشن کو یہ فیوچر میں کنٹین کر سکے. اسی طرح سے دے کریٹڈ یونائٹڈ کنگڈم آف نیدرلینڈس. ہالینڈ اور بیلجیم کو انہوں نے ملا دیا، شام ایک بنا دیا، ایک ملک بنا دیا، اور یہاں پہ برٹشرز انفلوئنشل پلیئرز بنیں گے فرینچ اگریشن کو کنٹین کرنے کے لیے. اینڈ دین جرمنی کی جو اسٹیٹس نارتھ فرانس کے نارتھ ایسٹ کے اندر، وہ جرمنی، تو جرمنی کے اندر کیا کیا گیا؟ دے کریٹڈ جرمن کنفیڈریشن. وہ جو نیپولین نے کنفیڈریشن آف رائن لینڈ بنائی تھی اس کو ختم کر دیا گیا، جرمن کنفیڈریشن بنائی گئی، 39 اسٹیٹس پہ کنسسٹ کرے گی، اور یہاں پہ ڈوئل پریزیڈنسیز دے دی گئی آسٹرو ہنگری کو اور پرشیا کو. تو کنسولیڈیٹ کیا گیا سینٹرل یورپ کی ریاستوں کو. یہ کس نے بات کی تھی کہ سینٹرل یورپ کی اسٹیٹس کے اندر جو ہے وہ اگر ہم کنسولیڈیشن کر لیں تو پھر ریپیٹڈ فرنٹ انٹروشنز کو ہم روک سکتے ہیں. Which statesmen favored these points? Great Britain, Great Abdul Rahman. So William Pitt plan میں یہ انہوں نے کہا تھا نا کہ فرانس ریپیٹڈلی انٹروڈ کرتا ہے یہاں پہ، تو ایگزیکٹلی گڈ. تو ولیم نے جو بات 1804 میں کی تھی، تو وہ پھر یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سینٹرل یورپ کے اندر جرمن کنفیڈریشن کریٹ کی جا رہی ہے تاکہ ریپیٹڈلی فرینچ انٹروژن کو روکا جا سکے. سینٹرل یورپ جو ویک تھا اس کو کنسولیڈیٹ کیا گیا. اسپین کے اندر بوربن فیملی کو ریسٹور کیا گیا، اور اسی طرح سے دے کریٹڈ کنگڈم آف سارڈینیا پیڈمونٹ. اٹلی کی یہ جو میجر ریاست ہے یہ دے وڈ گین فیو ٹیریٹری فرام فرانس. تو اس طرح سے فرانس کو کنٹین کیا گیا بائی گریٹ پاورز. برٹشرز انفلوئنشل پلیئرز رہیں گے. نیدرلینڈس کے اندر آسٹرو ہنگیرینز، پرشینز گریٹ پاورز کے طور پہ جو ہے وہ جرمن کنفیڈریشن میں رول پلے کریں گے، اور ناردرن اٹلی میں آسٹرو ہنگیرینز ڈومیننٹ رول پلے کریں گے تاکہ فرینچ کو کنٹین کیا جا سکے ود ان دیئر بارڈرز. دیٹ واز دا پرپز ہیئر. سو لیجیٹمیسی اینڈ کنٹینمنٹ، یہ دو پوائنٹس ہم نے کر لیے. سیکنڈ کی پرنسپل. تھرڈ از کمپنسیشن، کہ جو گریٹ پاورز
نپولین کے خلاف جو لڑی، جنہوں نے وار ویج کی، پھر دے وڈ بی گیننگ اے فیو ٹیریٹریز، کچھ علاقوں پہ پھر وہ قبضہ کریں گے، کچھ ٹیریٹوریل سواپس بھی کیے گئے بائی دی گریٹ پاورز. فار دا لاس آف آسٹرین بیلجیم ٹو ہالینڈ، آسٹرو ہنگیرینز نے بیلجیم کو لوز کیا ٹورڈز ہالینڈ، کنسیڈ کیا ٹورڈز ہالینڈ. ان ریٹرن آسٹرو ہنگری گین کرے گا ٹیریٹریز کہاں پہ؟ اٹلی کے اندر، صدرن جرمنی کے اندر. اسی طرح سے پرشیا اور آسٹرو ہنگیرینز اپنے پولینڈ کے علاقے رشیا کو کنسیڈ کریں گے. ان ریٹرن پرشیا ٹیریٹریز گین کرے گا ان پومرینا، ان سیکسنی، ان ویسٹ فیلیا، رائن لینڈ کے ایریاز میں. اور اسی طرح سے جو سویڈن تھی، اس نے جو ہے وہ فن لینڈ رشیا کو کنسیڈ کیا. ان ریٹرن وہ ناروے گین کریں گے فرام ڈینمارک. تو اس طرح سے یہ کمپنسیشنز ہوئیں. تو یہ بہت ہی آسان پوائنٹس ہے، کنٹینمنٹ کمپنسیشن. اینڈ دی لاسٹ از اے بیلنس آف پاور، کہ ڈپلومیٹس جو تھے ڈیورنگ دیز نیگوسیشنز دے اسٹرائیوڈ انڈیورڈ کہ گریٹ پاورز کے درمیان انڈیویجول ڈائنیسٹیز کی جو حکومتیں تھیں، خاندانوں کی جو حکومتیں تھیں، ان کے درمیان طاقت کی تقسیم جو ہے اس کو اس کے درمیان بیلنس کریٹ کیا جا سکے. تو یہ ایفرٹس کی گئی اور ایمز کو جو گینز تھے ان کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کیا گیا. مقصد یہ تھا کہ طاقت کی تقسیم جو ہے وہ اس میں بیلنس ہو، تاکہ کسی بھی گریٹ پاور کو رائز کرنے سے روکا جا سکے. فرانس کو لینینٹلی ٹریٹ کیا گیا ڈیورنگ کانگریس آف ویانا. بوربنز کو ریسٹور کیا گیا. Yeah, exactly, for secure Europe, for the preservation of balance of power and maintenance of peace. So, second point is جہاں پہ بوربن خاندانوں کے رولرز کو ریسٹور کیا گیا، جیسے کہ اسپین میں بوربن فیملی کے رولرز کو ریسٹور کیا گیا، فرانس کے اندر نیپلز جو کہ صدرن اٹلی میں ہے، کنگڈم آف ٹو سسلی صدرن اٹلی. تو ساؤتھ آف اٹلی جو تھا، صدرن اٹلی میں بوربنز کی حکومت تھی. سینٹرل اٹلی میں ہیپسبرگز کی حکومت تھی. اور نارتھ اٹلی میں آسٹرو ہنگیرینز کو پھر انفلوئنس دے دیا گیا. تو ایک طرف بوربن خاندان کے بادشاہوں کی حکومتیں ریسٹور کی گئی، لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھیں گے کہ ہیپسبرگ کے خاندانوں کے بادشاہوں کی حکومتوں کو بھی ریسٹور کیا گیا. تو بوربنز کے خاندانوں کی اوکے تو ایک طرف جو بوربن فیملی تھی، ان کی حکومت کہاں پہ تھی؟ اسپین میں، فرانس میں، صدرن اٹلی میں. تو یہاں پہ ان کی حکومتیں ان کے بادشاہوں کو دی گئی. تو دوسری طرف کیا کیا گیا؟ جو ہیپسبرگ خاندان تھا ان کے بادشاہوں کی حکومتیں بھی، جو پرنسز تھے ان کی حکومتوں کو بھی ریسٹور کیا گیا. کہاں پہ؟ سینٹرل اٹلی، پاما، مارڈینا، ٹسکنی. یہ نام یاد کریں گے تو مشکل ہو جائے گا، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اٹلی کو آپ نے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دینا. صدرن اٹلی کون سی فیملی رول کر رہی تھی یہاں پہ؟ بوربنز، نیپلز میں اور کنگڈم آف ٹو سسلی میں. سینٹرل اٹلی ہیپسبرگز، ناردرن اٹلی ہیپسبرگز، آسٹرو ہنگیرینز. تو خاندانوں کی حکومتوں کے درمیان بھی طاقت کی تقسیم کو جو ہے وہ برابر کیا گیا، بیلنس آف پاور قائم کیا گیا. اسی طرح اگر ہم سینٹرل یورپ کی بات کریں، ہولی رومن امپائر کے علاقوں کی، جس کو بعد میں کنفیڈریشن آف رائن لینڈ، اور پھر کنفیڈریشن آف رائن لینڈ سے یہ کیا بنا تھا؟ جرمن کنفیڈریشن. تو جرمنی سینٹرل یورپ کے ایریاز میں بھی طاقت کی تقسیم میں بیلنس قائم کیا گیا. ایک طرف پرشیا جو تھا اس کو بنیادی کردار رول دیا گیا، تو دوسری طرف ہم دیکھیں گے آسٹرو ہنگیرینز بھی بنیادی کردار ادا کریں گی سینٹرل یورپ کے اندر، جہاں پہ جرمن کنفیڈریشن بنائے گی. تو آسٹرو ہنگیرینز اور پرشینز، ان کے درمیان بیلنس کریٹ کیا گیا سینٹرل یورپ کے اندر، جہاں پہ یہ جرمن کنفیڈریشن بنائی گئی. تو ان کے ایمبیشنز کو بھی چیک کیا گیا، ان کے درمیان بھی طاقت کی تقسیم میں بیلنس کریٹ کیا گیا. رشیا پرشیا کے انٹرسٹ کو چیک کیا گیا، ہیپسبرگز بوربنز کو بیلنس کیا گیا. اور یہ جو سیریز آف نیگوسیشنز ہوئیں کانگریس ٹریٹی آف ویانا کے پلیٹ فارم میں، یہ بہت ضروری ہے آپ کے ذہن میں رہنا کہ یہ ایک میٹنگ نہیں تھی، 2 دن کے لیے تو نہیں ہوئی تھی. سو اٹ واز لائک جو ٹائم پیریڈ اٹس ویری امپورٹنٹ. سپٹمبر 1814، جون 1815، تو سیریز آف نیگوسیشنز ہوئیں. تو ان سیریز آف نیگوسیشنز کو ایونچولی جو سیٹل کیا گیا، اس میں پھر یہ کہا گیا
یہ جب یہ ساری سیٹلمنٹ سے کر لیں گے ان اصولوں کی بنیاد پہ، تو پھر یہ کہیں گے کہ فیوچر میں جو ہم نے ٹیریٹوریل ارینجمنٹس کر لی ہیں، ان ٹیریٹوریل ارینجمنٹس کو اگر کوئی خطرہ لاحق ہوا، کوئی خطرہ اگر پیش آیا، تو اس کے لیے پھر ہم دوبارہ سے گریٹ پاورز مل کے بیٹھیں گی ان مسائل کو حل کرنے کے لیے. کہ پیریوڈک کانگریس جو تھی وہ پلان کی گئی. اگر یورپ کا امن جو ہے وہ خراب ہوا، برباد ہوا، طاقت کی تقسیم میں کوئی مسئلہ آیا، کسی ایک پاور نے رائز کیا اور چیلنج کیا یورپین بیلنس آف پاور کو، یا جو ٹیریٹوریل سیٹلمنٹس جہاں پہ یہ کر چکے ہیں اس میں کوئی پرابلم آیا، تو یہ یورپ کی طاقتیں پھر مل کے بیٹھیں گی، اس مسئلے کو حل کریں گی. تو کانگریس آف ویانا کے پلیٹ فارم سے ٹریٹی آف ویانا کو اناؤنس کیا گیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ اب ہم فیوچر میں بھی مل کے بیٹھیں گی اگر کوئی بھی پرابلم ہوا تو. سو کانگریس آف ویانا جو تھا، فرام دا پلیٹ فارم آف کانگریس آف ویانا، ٹریٹی آف ویانا کو اناؤنس کیا گیا، اور کانگریس آف ویانا کے پلیٹ فارم سے یہ آئیڈیا فلوٹ کیا گیا، اینڈ دیٹ آئیڈیا واز کنسرٹ آف یورپ. کنسرٹ کس کو کہتے ہیں؟ میوزیکل کنسرٹ، گیدرنگ آف پیپل فار دا انٹرٹینمنٹ پرپز. جب میوزک کنسرٹس ہوتے ہیں تو لوگ جاتے ہیں میوزک سننے کے لیے، اور وہ سارا تو لوگوں کی گیدرنگ ہوتی ہے. کنسرٹ از دیٹ. تو کنسرٹ آف یورپ سے کیا مراد ہوگا؟ کنسرٹ آف یورپ کہ یورپین ریاستوں کے درمیان جو ہے وہ ایک کنسرٹ ہوگا، کہ یورپ کی جو گریٹ پاورز ہیں وہ مل کے بیٹھیں گی. کیوں؟ کہ جو وہ ٹیریٹوریل ارینجمنٹس کر چکی ہیں ٹریٹی آف ویانا کے اندر، اس کو پرزرو کرنے کے لیے، یورپ کے اندر امن قائم کرنے کے لیے، بیلنس آف پاور کو مینٹین کرنے کے لیے. سو فرام دا پلیٹ فارم آف کانگریس آف ویانا دے کیم دا آئیڈیا آف کنسرٹ آف یورپ. ٹھیک ہے جی، یہ پوائنٹ آپ نے ذہن میں ضرور رکھنا ہے. سو کانگریس آف ویانا کے پلیٹ فارم سے اس آئیڈیا کو انیشیٹ کیا گیا کہ یورپ کی ریاستیں فیوچر میں بھی مل کے بیٹھیں گی. کیوں مل کے بیٹھیں گی؟ کہ جو ٹیریٹوریل ارینجمنٹس یہ کر چکے ہیں، وہاں کوئی مسئلہ آیا یورپ کے درمیان، میجر پاورز کے درمیان بیلنس کو مینٹین کرنے کے لیے، امن کو قائم کرنے کے لیے یہ ریاستیں مل کے بیٹھیں گی. That was the purpose. So Congress of from the platform of Congress of Vienna, کنسرٹ آف یورپ کے آئیڈیا کو فلوٹ کیا گیا، اس کی بات چیت کی گئی. ٹھیک ہو گیا جی. سو بیلنس آف پاور از دیئر. سو وی کورڈ ٹریٹی آف ویانا کے ہم نے دیکھے کہ کون سے کی پرنسپلز تھے. ٹریٹی آف ویانا لیٹ کو کون سے 4 اصول شیپ اپ کریں گے؟ لیجیٹمیسی ایک پرنسپل ہے، سیکنڈ بیلنس آف پاور، کنٹینمنٹ اینڈ ریسٹوریشن. بیلنس آف پاور، کنٹینمنٹ اینڈ کمپنسیشن. تو یہ 4 بنیادی اصول ہیں. لیجیٹمیسی اینڈ ریسٹوریشن، پوائنٹ 1، بیلنس آف پاور، کمپنسیشن اینڈ کنٹینمنٹ. ان اصولوں کی بنیاد پہ کانگریس آف ویانا کے پلیٹ فارم سے ٹریٹی آف ویانا کو اناؤنس کر دیا گیا. از اٹ کلیئر؟ یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ اور کوشچن ہمیشہ یہی آتا ہے، آسان کوشچن ہو تو وہ یہی کہتا ہے کہ گریٹ پاورز کیوں انوالو ہوئیں، ان کے انٹرسٹ کیا تھے، کن اصولوں کی بنیاد پہ ویانا کی ٹریٹی نیگوشیٹ کی گئی، کیا کی پرنسپلز تھے، ان کو کرٹیکلی ایویلویٹ کریں. ٹھیک ہو گیا جی. سو موونگ فارورڈ، تو ویانا میں جو سیٹلمنٹس کی گئی، the purpose was، اس کا حل کیا ہوا، سکسیس اینڈ فیلئرز کیا تھے، مینٹیننس آف پیس. Before I move forward towards these points, now I'm going to discuss the analytical part, which is کہ دیکھیں ویانا کی جو ٹریٹی تھی اس میں ہم نے کہا کہ لیجیٹمیسی کی بنیاد پہ بیلنس آف پاور، کمپنسیشن اینڈ کنٹینمنٹ آف فرانس، ان اصولوں کی بنیاد پہ ٹیریٹوریل ارینجمنٹس کی گئی، سیٹلمنٹس کی گئی. تو یہاں پہ میرا ایک کوشچن ہے آپ لوگوں سے، وہ یہ ہے کہ جب یہ ارینجمنٹس کی گئی، واز دیر کنسنسس امنگ دی گریٹ پاورز؟ یعنی کہ جب ویانا، کانگریس آف ویانا کے پلیٹ فارم سے نئے رولز آف دی گیمز کوائن کیے گئے، کرافٹ کیے گئے، ٹیریٹوریل سیٹلمنٹس کی گئی، تو کیا گریٹ پاورز کے درمیان کنسنسس تھا یا نہیں تھا؟ واٹ از یور آنسر؟ کہ کیا گریٹ پاورز میں کنسنسس تھا؟ جو نئے رولز آف دی گیمز یہ بنا رہے ہیں، ٹیریٹوریل سیٹلمنٹس جو انہوں نے کی، کیا گریٹ پاورز کے درمیان کنسنسس تھا؟ کیا وہ ایک پیج پہ تھے یا نہیں تھے؟ سو واٹ وڈ بی یور آنسر؟
Yes, Aksa and Abdul Rahman, and then Baki, if they are interested, they can answer as well. Yes, there was a consensus. तो रूल यानी कि ये जो वियना कांग्रेस ऑफ वियना के प्लेटफॉर्म पे जो निगोशिएशंस हुई, इनमें हमने देखा टेरिटोरियल सेटलमेंट्स हुई, खानदानों की हुकूमतों को बहाल किया गया, नेशनलिज्म लिबरलिज्म को सप्रेस करने की बात की गई. तो फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ कांग्रेस ऑफ वियना दे अनाउंस द ट्रीटी ऑफ वियना. ऐसे ही है जी, ट्रीटी ऑफ वियना को अनाउंस कर दिया गया. वॉटरलू एंड हुआ एंड देन they would announce that. क्योंकि नेपोलियन escaped from Elba. वो टाइम लाइन जो है उसको जहन में रखें. वो टाइम लाइन आपके जहन में नहीं आ रही. Yeah, they negotiated the written rules means कि जो भी treaty के ये points तो थे, these were like they negotiated these points. Like the treaty, the final act of Treaty of Vienna would be there. Negotiations हुई, बातचीत करते करते फिर वो final act of Treaty of Vienna announce करेंगे. और again timeline आपको clear नहीं हो रही. निगोशिएशन ये कब हुई? सितंबर 1814 से लेके जून 1815. जून 1815 में from the platform of Congress of Vienna, from the conference of Congress of Vienna, Treaty of Vienna को अनाउंस कर दिया गया. और जून 1815 में वॉटरलू हो गई थी. नो नो आप देखें, यही तो मैं भी समझा रहा था, इसीलिए तो पहले बार बार मैं यही तो बात कर रहा. Yeah, during these negotiations नेपोलियन escape करता है, फिर फ्रेंच रियासत वॉर पे जाएगी, फिर वॉटरलू में दोबारा फ्रेंच रियासत हारेगी, और इवेंचुअली जून 1815 में वॉटरलू होगी, और जून 1815 में इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये बातचीत होगी. और अब ऐसा नहीं होगा कि ये जो मीटिंग्स हो रही हैं ये खत्म हो जाएंगी. ये सितंबर में स्टार्ट हुई और ये कंटिन्यू रहेंगी. कभी कोई स्टेट्समैन यहाँ पे आते जाते रहेंगे, और दैट वुड बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. And the time period is September 1814 to June 1815. यही तो बार बार वो मैं टाइमलाइन सीरीज में समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब वो escape करके वापस भी आया, negotiations would be held among great powers. और फिर eventually जब फ्रांस को वॉटरलू में हराया जाएगा, तो फिर फाइनल एक्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना अनाउंस किया जाएगा, जहां पे ये टेरिटोरियल अरेंजमेंट्स कर दी जाएंगी, फ्रेंच कंटेनमेंट की बात की जाएगी, और जहां पे ये कहा जाएगा कि हमें नेशनलिज्म लिबरलिज्म को सप्रेस करना है. Yeah, okay. Is it clear to everyone? Should I move forward? मरियम को तो clear एक्सा. एक तो क्लासेस आप लोग स्किप ना किया करें, अगर कह रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम होता है ज्यादा. दूसरा कोशिश किया करें साथ से थोड़ा सा रिवाइज कर लें, या थोड़ा सा पढ़ के आ जाए करें, फिर थोड़ा सा ज्यादा इजी हो जाएगा समझना, बैकग्राउंड अगर नहीं है तो. ओके ग्रेट. तो यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन वो ये था कि जून 1815 का जो टाइम पीरियड है वॉटरलू की बैटल के बाद, कांग्रेस ऑफ वियना के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो टेरिटोरियल सेटलमेंट्स की गई, और इसके अलावा रेस्टोरेशंस हुई, टेरिटोरियल सेटलमेंट्स हुई, बैलेंस ऑफ पावर जो कायम करने की बात की गई, ये भी कहा गया कि हम नेशनलिज्म लिबरलिज्म को सप्रेस करेंगे. इन सारे रूल्स ऑफ द गेम से जो सारी टेरिटोरियल सेटलमेंट्स थी, क्या इनके ऊपर कंसेंसस था या नहीं था? And the few people answered yes, there was a consensus. तो ट्रीटी ऑफ वियना ने क्या किया? अब यहाँ पे हम थियोरेटिकल कुछ पार्ट्स कर रहे हैं. ट्रीटी ऑफ वियना, just give me a second. Treaty of Vienna led towards new. Treaty of Vienna ने क्या किया? Treaty of Vienna led towards new rules of the game. New rules of the game and institutions. तो ट्रीटी ऑफ वियना ने क्या किया? ट्रीटी ऑफ वियना ने न्यू रूल्स ऑफ द गेम्स को क्वाइन किया. क्या नए कानून बनाए गए, क्या रूल्स ऑफ द गेम्स तय हुए ग्रेट पावर्स के दरमियान कि हमने नेशनलिज्म लिबरलिज्म को सप्रेस करना है. हमने वाइट क्रिश्चियन मोनार्क्स जो कि लेजिटिमेट सॉवरेन्स थे, उनको उनकी हुकूमतों को अगर डिपोज किया गया था रेवोल्यूशनरी टाइम पीरियड, उनको उनकी हुकूमतें वापस लेके देनी है. रेस्टोरेशंस हुई. So from the platform of Congress of Vienna, Treaty of Vienna को announce किया गया. So new rules of the games were being crafted or designed among great powers, by the great powers, by great powers. So there was a consensus among these great powers.
تو یہ جو نئے رولز آف دی گیم بنائے گئے تو ٹریٹی آف ویانا نے کیا کیا؟ ٹریٹی آف ویانا نے ایک نیا آرڈر کریٹ کیا. ویانن آرڈر. آرڈر کس کو ہم کہتے ہیں؟ جو ورڈ آرڈر کے جو کانسیپٹ ہے آرڈر ہم کہتے ہیں نیو رولز آف دی گیمز بنائے گی. نیو رولز آف دی گیمز اینڈ انسٹیٹیوشنز اس کو ہم کہتے ہیں آرڈر. آرڈر کے کانسیپٹ کو قانون کو کہہ سکتے ہیں. جو نیو رولز آف دی گیمز کرافٹ کیے گئے, جو نئے انسٹیٹیوشنز بنائے گئے, جو نئی ویلیوز کی بات کی گئی, اس کے اوپر گریٹ پاورز میں کنسنسس تھا یا نہیں تھا. پوائنٹ نمبر 1 از دیٹ. پوائنٹ اے از دیٹ کہ was there consensus among the great powers over these new rules of the games and institutions and the values that they crafted. پوائنٹ اے کیا ہے کہ یہ جو آرڈر کریٹ کیا, یہ جو نئے رولز آف دی گیمز گریٹ پاورز نے بنائے, کیا ان کے اوپر ان کے درمیان کنسنسس تھا یا نہیں تھا؟ اگر کنسنسس تھا تو ہم کہیں گے کہ یہ جو رولز آف دی گیمز جو بنائے گئے وہ کیا تھا؟ لیجیٹیمیٹ تھا. یعنی جو رولز آف دی گیمز کوائن کیے گئے پھر وہ کیا تھا؟ وہ پھر لیجیٹیمیٹ تھا. تو پوائنٹ نمبر 1 از دیٹ کہ جو گریٹ پاورز نے نیو رولز آف دی گیمز بنائے ان کے درمیان گریٹ پاورز میں کنسنسس تھا, سو اٹ واز اے لیجیٹیمیٹ آرڈر. سیکنڈ, کیا طاقت کی تقسیم میں برابری تھی؟ کیا گریٹ پاورز میں درمیان بیلنس آف پاور قائم کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ واز اے بیلنس آف پاور ناٹ؟ یس. تو جب ہم آرڈر کے کانسیپٹ کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہم نے دو چیزیں دیکھنی ہیں. پوائنٹ 1 از کہ کیا وہ لیجیٹیمیٹ ہے یا نہیں ہے, اینڈ سیکنڈ ہم اس میں کیا دیکھیں گے؟ بی او پی, بیلنس آف پاور. ان دو چیزوں کو دیکھیں گے. سو فرام دا پلیٹ فارم آف کانگریس آف ویانا, ٹریٹی آف ویانا کو اناؤنس کیا گیا. ٹریٹی آف ویانا لیڈ ٹورڈز نیو رولز آف دا گیمز اینڈ انسٹیٹیوشنز. یہ رولز آف دا گیمز کیا کرتے ہیں؟ یہ رولز آف دا گیمز انٹر اسٹیٹ ریلیشنز کو جو ہے اس کو ریگولیٹ کروانے میں رول پلے کریں گے. سو یہ جو نئے قوانین بنائے گئے, اصول بنائے گئے, یہ ریاستوں کو ریگولیٹ کرنے میں مدد دیں گے. اور جو نیو رولز آف دا گیمز بنائے گئے ان کے درمیان گریٹ پاورز کے درمیان کنسنسس تھا. سو when these new rules of the games were being coined, there was a consensus among great powers. Point 1. And there was a balance of power. طاقت کی تقسیم میں برابری تھی. تو جو نئے رولز آف دی گیمز بنائے گئے, جو نیا آرڈر کریٹ کیا گیا, وہ لیجیٹیمیٹ تھا, اس میں طاقت کی تقسیم میں برابری تھی. اگر یہ دونوں چیزیں ہوں تو جو نیا سسٹم بنایا گیا, جو نیا آرڈر کریٹ کیا گیا, وہ کیا کرے گا؟ وہ لانگ ٹائم پیریڈ کے لیے اسٹیبلٹی امن قائم کرے گا. یہ دونوں پوائنٹس کلیئر ہیں کہ کانگریس آف ویانا سے ٹریٹی آف ویانا اناؤنس کی گئی, نئی رولز آف دی گیمز بنائے گئے, اس کے اوپر کنسنسس تھا, وہ لیجیٹیمیٹ تھا. اور اگر لیجیٹیمیٹ ہوگا تو پیس پراسپیرٹی ہوگی اور طاقت کی تقسیم بھی تھی. سو آرڈر کا کانسیپٹ ہم نے دیکھا اور اس میں ہم نے لیجیٹیمیسی کے کانسیپٹ کی بات کی اور بیلنس آف پاور کے کانسیپٹ کی بات کی. دو پوائنٹس. تھرڈ از lenient treatment towards France. یعنی وہ جو ڈیفیٹڈ ریاست تھی فرینچ اسٹیٹ, اس کو لینینٹلی ٹریٹ کیا گیا. سافٹ پیس واز گیون ٹو دا فرینچ اسٹیٹ. سو رولز آف دی گیمز کے اوپر کنسنسس تھا, طاقت کی تقسیم میں برابری تھی, ڈیفیٹڈ نیشن کو سافٹ پیس آفر کیا گیا. تین باتیں ہوں گئی. سو اٹ واز اے لیجیٹیمیٹ آرڈر, دا بیلنس آف پاور واز دیئر, اینڈ اکوموڈیشن, سافٹ پیس واز آفرڈ ٹو دا ڈیفیٹڈ نیشن. جس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ یہ جو نیا آرڈر کریٹ کیا گیا, یہ جو نئے رولز آف دی گیمز بنائے گئے, وہ کیا کریں گے؟ اس کی وجہ سے امن قائم ہوگا. کیونکہ ساری گریٹ پاورز کا کنسنسس ہے, طاقت کی تقسیم میں برابر ہے, ڈیفیٹڈ نیشنز کو لینینٹلی ٹریٹ کیا گیا, جس کی وجہ سے یہ جو نئے رولز آف دی گیمز بنائے گئے وہ لانگ ٹائم پیریڈ کے لیے یورپ کے اندر امن قائم کرنے میں رول پلے کریں گے. آرڈر جو ہے اس کو رچرڈ ہیس ڈیفائن کرتے ہیں کہ ان کی وہ اسٹیٹمنٹ ہے, اٹس اے ریفلیکشن آف the nature of international relations at any given moment. یعنی آرڈر کے کانسیپٹ کو رچرڈ ہیس ایک آتھر ہیں فارن افیئرس کے, وہ پریزیڈنٹ اس میں ہیں, رائٹرس میں سے ہیں, تو ان کی ایک بک بھی ہے ورڈ آرڈر کے اوپر. His argument is آرڈر کیا ہے؟ ریفلیکشن آف
nature of international relations at any given moment among great powers. کہ کسی بھی وقت at any given moment یعنی کسی بھی وقت گریٹ پاورز کے آپس میں کیسے تعلقات ہیں وہ ریفلیکٹ کرتا ہے آرڈر کے کانسیپٹ کو. تو 1815 میں گریٹ پاورز کے آپس میں کیسے تعلقات تھے, وہ آپس میں ایک دوسرے سے کیسے انٹرسٹیٹ ریلیشنز کنڈکٹ کرتے تھے, آرڈر اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے. آرڈر کیا کرتا ہے؟ اٹس اے نیچر آف انٹرنیشنل ریلیشنز, اٹ ریفلیکٹس the nature of international relations at any given moment. یعنی اگر ہم 2023 کی بات کریں تو 2023 کے اندر گریڈ جو پاورز ہیں ان کے آپس میں کیسے تعلقات ہیں, آرڈر اس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. تو ٹی ٹی او ویانا میں کیا کیا گیا؟ نیو رولز آف دی گیمز کرافٹ کیے گئے, نیو انسٹیٹیوشنز کرافٹ کیے گئے, ڈیزائن کیے گئے, جس کے اوپر کنسنسس تھا, وہ لیجیٹیمیٹ تھا, طاقت کی تقسیم برابر تھی, اور جو ڈیفیٹڈ نیشن تھی اس کو سافٹ وے میں ڈیل کیا گیا تھا. تو یہ آرڈر پھر لانگ ٹائم پیریڈ کے لیے امن قائم کرے گا. اب یہاں ایک کوشچن ہے میرا کہ دیکھیں نئے رولز آف دی گیمز بنائے گے. What were the new rules of the games? یعنی 1815 کے جو ٹریٹی آف ویانا کے پلیٹ فارم سے نیو رولز آف دی گیمز بنائے گئے. So what were those new rules of the game? Number 1, suppression of nationalism. Number 2, suppression of nationalism and liberalism. کہ ہم نیشنلزم لبرلزم کو سپریس کریں گے. یہ کیا کیا گیا؟ یہ نئے رولز آف دی گیمز بنائے گئے. اور کیا رول آف دی گیم تھا؟ وائٹ کرسچن مونارکس لیجیٹیمیٹ سوورنز ہیں, ان کو ان کی حکومتیں واپس کی جائیں جن کو کہ ریولوشنری ٹائم پیریڈ میں وائلنس کے تھرو ڈیپوز کیا گیا تھا, تاکہ جسٹس ہو, تاکہ جسٹس ہوگا تو امن ہوگا. اب یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ نئے رولز آف دی گیمز بنائے جا رہے ہیں. اب میرا یہاں پہ یہ کوشچن ہے کہ اگر 1815 یہ جو نئے رولز آف دی گیمز بنا دیے گئے, یعنی ریسٹوریشنز ہو گئی, بیلنس آف پاور قائم کر دیا گیا جو ہم پڑھ چکے ہیں, اگر کوئی ریاست ان رولز آف دی گیمز کو وائلیٹ کرے گی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یعنی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم نیشنلزم کو لبرلزم کو سپریس کریں گے, گریٹ پاورز کے درمیان یہ فیصلہ ہو گیا. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ملک ان رولز آف دی گیمز کو وائلیٹ کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے کہ کوئی بھی ان میں سے گریٹ پاور ہو یا کوئی بھی اسمال چھوٹا ملک ہو, تو اگر وہ رولز آف دی گیمز کو بریک ڈاؤن کرے گا تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ رولز آف دی گیمز ایکوائن کیا گیا کہ ہم نے نیشنلزم لبرلزم کو سپریس کرنا ہے. کوئی ملک ایگزیکٹلی سینکشنز لگا دیں گے, پیریوڈک کانفرنس ہو جائے گی, لیکن یہ کرے گا کون؟ سینکشنز کون لگائے گا, پیریوڈک کانفرنس کون کروائے گا؟ یہ پوائنٹ ہے. دونوں ہی چیزیں ہو سکتی ہیں. بیلنس آف پاور تو ڈسٹرب ہوگا ہی ہوگا نا, بائیک آؤٹ کر لیے, کرے گا کون؟ سینکشنز لگا دو, پابندیاں لگا دو, بائیک آؤٹ کر دو, کانکریٹ کانفرنس بلا دو. ایگزیکٹلی دیٹ از the question that was asking. Consider of Europe, ادیکا. یعنی جب یہ جو رولز آف دی گیمز بنائے جا رہے ہیں, اگر ان رولز آف دی گیمز کو اگر وائلیٹ کیا جائے گا تو گریٹ پاورز کیا کریں گی؟ وہ مل کے بیٹھیں گی. There would be gathering of great powers, Concert of Europe. Concert of Europe کے پلیٹ فارم کے تھرو کانفرنسز بلائی جائیں گی, اور جو بھی ملک ان رولز آف دی گیمز کو وائلیٹ کرے گا ان کو کیا کیا جائے گا؟ پنشمنٹس دی جائیں گی, سینکشنز لگا دی جائیں گی. پنشمنٹس کیا دی جا سکتی ہیں؟ بائیکاٹ, سینکشنز, ملٹری انٹرونشنز. تو ان کو پنشمنٹس دی جائیں گی جو کہ مختلف نیچرز ہوں گی پنشمنٹس کی. ٹھیک ہے. تو آرڈر کا جو ہم کانسیپٹ پڑھ رہے ہیں اس میں کیا ہے کہ آرڈر جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ نئے رولز آف دی گیمز بناتا ہے, اور اس میں ہم لیجیٹمیسی دیکھتے ہیں اور اس میں ہم پی او پی دیکھتے ہیں. یہ دو چیزیں دیکھتے ہیں آرڈر کے کانسیپٹ میں. لیجیٹمیٹ ہے یا نہیں ہے, بیلنس آف پاور ہے یا نہیں ہے. لیجیٹمیسی سے مراد ہے کہ جو نئے رولز آف دی گیمز کرافٹ کیے جا رہے ہیں کیا اس کے اوپر گریٹ پاور میں کنسنسس ہے یا نہیں ہے. And if there is a consensus, it's a legitimate order. اور پھر جو نیکسٹ پوائنٹ میرا یہ تھا کہ اگر ان رولز آف دی گیمز کو کوئی وائلیٹ کرے گا تو پھر کیا کیا جاتا ہے کہ گریٹ پاور اپنی طاقت کے بلبوتے کے اوپر اس ریاست کو پنش کریں گی جو ان رولز آف دی گیمز کو بریک ڈاؤن کرے گا. یعنی کہ بیلنس آف پاور کیا ہوتا ہے؟
طاقت کی تقسیم میں برابری. تو گریٹ پاورز اپنی طاقت کی بنیاد پہ بیلنس آف پاور, یہ ہے بیلنس آف پاور کا کانسیپٹ. بیلنس آف پاور کیا کرتا ہے؟ بیلنس آف پاور یہ انشور کرتا ہے کہ رولز آف دی گیمز بریک ڈاؤن نہ ہو. دیٹ از دا میجر پوائنٹ ہے. ایگزیکٹلی دیٹ از دا پوائنٹ. یہ ٹھیک لکھا ہے. اسٹوڈنٹ کا نام کیا ہے؟ محسن. یا ایگزیکٹلی محسن, this is the point that I'm trying to make again and again. Yes, this is how Congress of Vienna سے نیو رولز آف دی گیمز بنائے گئے, ٹریٹی آف وینا اناؤنس کی گئی, جس کی وجہ سے بیلنس آف پاور کریٹ ہوگا اور یہ موو کرے گا ٹورڈز کنسرٹ آف یورپ. دیٹ از the point to discuss further European crisis. ٹھیک ہے, بالکل صحیح پک کیا آپ نے. It's making sense now. تو again again I'm moving backwards کہ یہ جو پوائنٹ تھا کہ نئے رولز آف دی گیمز ہے, اس پہ کنسنسس اٹ وڈ بی لیجیٹمیٹ آرڈر. اور اگر کوئی ملک اب اس کو بریک ڈاؤن کرے گا تو پھر بیلنس آف پاور کیا کرتا ہے؟ بیلنس آف پاور یہ انشور کروائے گا کہ جو ریاست ان رولز آف دی گیمز کو بریک ڈاؤن کرے گی ان کو پنشمنٹ دی جائے. اور پھر اس کے لیے کیا ہوگا؟ گریٹ پاور کنسرٹ ہوگا, وہ مل کے بیٹھیں گی, کانفرنسز بلائی جائیں گی. ان کانفرنسز کے تھرو یہ پھر سیٹل کیا جائے گا کہ کس طرح کی سینکشنز لگائی جائیں, بائیکاٹس کیے جائیں, یا ملٹریلی انٹروین کیا جائے یا نہیں کیا جائے. اگر ملٹریلی انٹروین کیا جائے تو کہاں پہ انٹروین کیا جائے, کیسے انٹروین کیا جائے, کون انٹروین کرے گا. دس از ہاؤ دے وڈ بی ڈوئنگ دیٹ. تو یہ ہم نے جو ہے وہ کانگریس آف ویانا کے پلیٹ فارم سے ڈسکس کیا ٹریٹی آف ویانا, اور ٹریٹی آف ویانا نے نئے رولز آف دی گیمز بنائے. ہم نے رولز آف دی گیمز پہ بات کی, پھر ہم نے لیجیٹمیسی کے کانسیپٹ کی بات کی, بیلنس آف پاور کے کانسیپٹ کی بات کی. جی میں یہ کمپلیٹ کر لوں, پھر آئی گیو دی بریک. اور اس میں یہ ہے کہ بس یہ لاسٹ پوائنٹ ہم نے یہ نہیں کہ فارورڈ زیادہ موو نہیں کرنا. ٹریٹی آف ویانا کمپلیٹ کر کے پھر میں بریک دے دوں. ایک ٹاپک تو کمپلیٹ کر لیں, then I'll give the break. بس ہو گیا, اس سے آگے نہیں کوئی بلڈ کرنا. نیکسٹ پوائنٹ پہ نہیں میں موو کرتا. نیکسٹ ہے اس کے ہم نے ٹریٹی آف ویانا, یہ ہم نے اب پڑھ لی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ہم سوری محسن کو چلا گیا, سب کو بھیجنا تھا. سو ٹریٹی آف ویانا وی کورڈ. ہوپ فلی اب آپ لوگ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہم نے نہیں کیا. ابھی میں نے کوشچن پوچھنا ہے آگے چاہیے کے جو کہ پاس ایئر سے آیا ہوگا. اچھا اب ہم اس کی ایویلویشن دیکھ لیتے ہیں تاکہ یہ کمپلیٹ کریں, then I'll give the break. اس سے پہلے نہیں, ویانا کی ٹریٹی کی وجہ سے کیا ہوا؟ مینٹیننس آف پیس. کیوں امن قائم رہا ویانا کی ٹریٹی کے بعد؟ کیونکہ ویانا کی ٹریٹی کے اوپر جب نئے رولز آف دی گیمز کرافٹ کیے گئے, there was a consensus. Softer peace was offered to France. اسی لیے لانگ ٹائم پیریڈ کے لیے امن ہوا. گریٹ پاورز میں وار ہوئی جو کہ ہوئی 1854 کرائمین وار. یہ گریٹ پاورز میں ایک جنگ ہوئی. اس کے علاوہ گریٹ یورپین پاورز کے درمیان آلموسٹ 100 ایئرز تک کوئی گریٹ وار نہیں ہوئی. ورلڈ وار 1914 میں ہوگی. تو ٹریٹی آف ویانا نے جو نئے رولز آف دی گیمز بنائے, اس میں کیونکہ گریٹ پاورز کے درمیان کنسنسس تھا, وہ لیجیٹمیٹ تھا, اس میں بیلنس آف پاور کو قائم کیا گیا, جس کی وجہ سے یہ لانگ ٹائم پیریڈ کے لیے امن قائم کرے گا. اب آئی تھنک اسٹوڈنٹ نے کہا تھا کہ سر ہم وہ صرف ڈسکرپٹیو کر رہے ہوتے ہیں, صرف ایک بک پڑھنی ہے. تو دیکھیں یہ ڈسکرپٹیو صرف نہیں کہہ رہے, ہم ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں ساری چیزوں کو. اور یہ ایک بک سے نہیں ہے چیزیں, یہ الگ الگ سورسز سے ہیں. یعنی جو سلائیڈز ہیں یہ 8-10 سورسز سے بنی ہوئی ہیں, پچھلے 20 سال کے پیپرز کو دیکھ کے بنائی گئی ہیں. نو ابھی کانگریس آف ویانا تو ہوا, کنسرٹ آف یورپ کی طرف ہم نے موو ہی نہیں کیا. ابھی تو ہم صرف ٹریٹی آف ویانا پڑھ رہے ہیں. تو ٹریٹی آف ویانا کی وجہ سے کیا ہوا کہ مینٹیننس آف پیس, اور پھر فرینچ کو سکسیسفلی کنٹین کیا گیا, فرانس کو ریزنیبلی ٹریٹ کیا گیا. ڈیفیٹڈ نیشن کو, ڈیفیٹڈ جو ریاست تھی فرینچ اسٹیٹ, اس کو سافٹ پیس آفر کیا گیا. فرسٹ پیرس پیس ٹریٹی, سیکنڈ پیرس پیس ٹریٹی اکوموڈیٹ کیا گیا, بیلنس آف پاور قائم کیا گیا. تو اس وجہ سے یہ کامیاب رہے گی. گریٹ پاور سیٹسفائیڈ تھیں اپنی گین سے, جو کچھ ٹیریٹوریلی انہوں نے گین کیا, آسٹرو ہنگیرینز نے, پرشینز نے, رشینز نے. برٹن نے بھی کچھ ٹیریٹریز گین کی, بٹ بیونڈ دا یورپین کانٹیننٹ. کیپ کالونی, سائلون, مالٹا میں کچھ علاقے انہوں نے قبضہ, ان پہ قبضے کیے. ٹریٹی آف ویانا میں, کانگریس آف ویانا کے پلیٹ فارم میں ہیومن ویلفیئر کی بھی بات ہوئی. یہ کہا گیا کہ یورپین ریورس کو پیسفل پرپسز کے لیے اوپن کیا گیا, ہولی لائنز کی بات کی گئی, سلیوری کو abolish کرنے کی بات کی گئی, ڈس آرمامنٹ کی بات کی گئی کہ نمبر آف ویپنز کو کم کیا جائے, ختم کیا جائے. اسی طرح سے
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बातचीत की गई. और फिर 7th पॉइंट, कांग्रेस ऑफ वियना embodied initiation of concert of Europe. कि कांग्रेस ऑफ वियना के प्लेटफॉर्म पे ये आइडिया फ्लोट किया गया कि यूरोप की रियासतें फ्यूचर में मिलके बैठेंगी. क्यों? क्योंकि जो रूल्स ऑफ द गेम से बना चुके थे, जो टेरिटोरियल सेटलमेंट्स कर चुके थे, उनको प्रिजर्व करने के लिए, यूरोप को के अंदर बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए, फ्रेंच को कंटेन करने के लिए, दैट वाज द पर्पस ऑफ कंसर्ट ऑफ यूरोप. तो फ्यूचर के अंदर 1815 ऑनवर्ड्स यूरोप की ग्रेट पावर्स फिर मिलके बैठेंगी, फ्यूचर कांग्रेसेस होंगी, और उसको हम कहते हैं कंसर्ट ऑफ यूरोप. तो कांग्रेस ऑफ वियना के प्लेटफॉर्म पे कंसर्ट ऑफ यूरोप के आइडिया को फ्लोट किया गया. ठीक है मरियम, इज इट मेकिंग सेंस? बाकी स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर कि ये अब हम क्या कर रहे हैं? ओके ग्रेट, ऑल राइट, गुड हो गया. सो मूविंग फॉरवर्ड, वीकनेसेस क्या थी? द वीकनेसेस वर कि कांग्रेस ऑफ वियना के प्लेटफॉर्म में नेशनलिज्म को इग्नोर किया गया. क्यों? बिकॉज जो स्टेट्समैन इनमें इन्वॉल्व थे, फॉर देम नेशनलिज्म नेगेटिव फोर्स थी, क्योंकि नेशनलिज्म सक्सीड करता है तो इनकी एम्पायर्स ब्रेक डाउन कर जाएंगी. इसलिए हमने देखा कि कौमियत की बुनियाद पर इटली जर्मनी एक मुल्क नहीं बने, डिवाइडेड रहे. पोलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, ये अलग अलग मुल्कों में इनको शामिल कर दिया गया. लिबरलिज्म को सप्रेस करने की बात की गई, और लेजिटिमेसी के असूल के मुताबिक जो रिएक्शनरी वाइट क्रिश्चियन मोनार्क्स थे उनको रिस्टोर कर दिया गया, खानदानों की हुकूमतें उनको वापस कर दी गई. तो लेजिटिमेसी का जो असूल था वो एंटीथेटिकल था, यानी जब बुर्बन्स की हुकूमत वापस दे दी गई, जबकि लिबरलिज्म तो ये बात करता है कि लोग डिटरमिन करेंगे अपने हुक्मरानों को. और लेजिटिमेसी के मुताबिक क्या किया गया? इन्होंने कहा नहीं नहीं, लोग नहीं डिटरमिन करेंगे हुक्मरानों को, बल्कि वाइट क्रिश्चियन मोनार्क्स, खानदानों की हुकूमतें, जायज बादशाह थे, इनको इनकी हुकूमतें वापस दी जाए. तो बुर्बन्स को, हैब्सबर्ग्स को रिस्टोर करवा दिया गया. स्मॉल पावर्स के इंटरेस्ट को इग्नोर किया गया, और इसी तरह से मजहबी जो इख्तलाफात है उनको भी इग्नोर कर दिया गया. यू कैन रीड, इसमें कोई इतनी डिटेल नहीं है. अब हमने पढ़ा कांग्रेस ऑफ वियना, उस प्लेटफॉर्म से ट्रीटी ऑफ वियना अनाउंस की गई, न्यू रूल्स ऑफ द गेम्स क्राफ्ट किए गए, और उसके ऊपर कंसेंसस था, वो लेजिटिमेट था. बैलेंस ऑफ पावर, ताकतों के दरमियान ताकत की तकसीम को जो है उसमें बराबर रखने की बात की गई. तो इस नए ऑर्डर को प्रिजर्व करने के लिए फिर ये फर्दर इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स करेंगे, ताकि यूरोप के अंदर जो वियना की ट्रीटी के थ्रू ये सेटल कर सके, कर चुके हैं, उनको बरकरार रख सके. तो क्या किया गया? ये 4 अरेंजमेंट्स की गई: होली अलायंस, क्वाड्रुपल अलायंस, मेटर्निक सिस्टम एंड कंसर्ट ऑफ यूरोप. यानी वो जो ट्रीटी ऑफ वियना के थ्रू न्यू रूल्स ऑफ द गेम्स बना चुके थे, जो टेरिटोरियल सेटलमेंट्स कर चुके थे, उनको प्रिजर्व करने के लिए ये अरेंजमेंट्स की जाएंगी ग्रेट पावर्स के दरमियान, उस वियनन ऑर्डर को प्रिजर्व करने के लिए. एंड दीज फोर अरेंजमेंट्स वर होली अलायंस, क्वाड्रुपल अलायंस, मेटर्निक सिस्टम एंड कंसर्ट ऑफ यूरोप. अब हम एक एक करके इनको अभी थोड़ी देर में गैप के बाद पढ़ेंगे कि ये 4 अरेंजमेंट्स की गई वियना के ऑर्डर को प्रिजर्व करने के लिए. यहां तक अब हमने पहला ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया. एक क्वेश्चन मैं पूछ के आपको ब्रेक दे दूंगा, बट बिफोर दैट आई वांट टू आस्क, इज इट क्लियर, इज इट मेकिंग सेंस कि कांग्रेस ऑफ वियना के प्लेटफॉर्म पे वियना की ट्रीटी के थ्रू नया ऑर्डर क्रिएट किया गया, उस ऑर्डर को प्रिजर्व करने के लिए 4 अरेंजमेंट्स की जाएंगी. क्वेश्चन 50-50 नंबर का वो क्यों इस पेपर से पूछते, इस कंटेंट से पूछता है? क्योंकि वो आपसे कभी मेटर्निक सिस्टम से पूछेगा, कभी कंसर्ट ऑफ यूरोप से पूछेगा, और कभी ट्रीटी ऑफ वियना से पूछेगा. मसला क्या आता है कि आप इन तीनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते. कि मेटर्निक सिस्टम, कंसर्ट ऑफ यूरोप, ट्रीटी ऑफ वियना में फर्क क्या है. अगर ये आप कर पाएंगे तो ये टॉपिक क्लियर है. प्रॉब्लम क्या आता है कि वो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो सारा मिक्सअप होता है और सारा का सारा वो गलत हो जाता है. So, from the platform of a Congress of Vienna, Treaty of Vienna was announced. Treaty of Vienna led towards new order, new rules of the games. In order to preserve those new rules of the games and institutions and values, they further settled for institutional arrangements, and those arrangements and institutions were Holy Alliance and Quadruple Alliance and Metternich System and Concert of Europe.
اور کنسرٹ آف یورپ کا ایک چھوٹا سا ہم نے پوائنٹ پہلے کر لیا کہ کنسرٹ آف یورپ کیا ہے؟ یورپ کی طاقتوں کے درمیان ایک ایک امپلیسٹ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ وہ مل کے بیٹھیں گی. کیوں مل کے بیٹھیں گی؟ وینن آرڈر کو پرزرو کرنے کے لیے. Is it clear to everyone? So kindly inform کریں, میں ایک چھوٹا سا کوشچن پوچھ کے پھر بریک کر دوں آپ کو. گریٹ ہو گیا. اب یہ سارا کچھ ہم نے پڑھ لیا, اچھا خاصا میں نے اس پہ ٹائم بھی لگا دیا. لاسٹ ایئر یہ کوشچن آ گیا. The question was Treaty of Vienna جو ہے, کوشچن کی جو اسٹیٹمنٹ کچھ اس طرح سے کی تھی کہ Treaty of Vienna جو تھی it doesn't walk, it dances. کہ Treaty of Vienna جو ہے it doesn't walk, it dances. Would you be able to attempt that? ہم نے سارا کچھ پڑھ لیا اور انہی سلائیڈز میں سے ہے. یہ پرابلم آتا ہے سی ایس ایس کے ایگزام کے اندر کہ چیزیں کروا دی گئی ہیں, سلائیڈز میں ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی اسٹیٹمنٹس کچھ ایسی آ جاتی ہیں جن کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اب اس کا کیا کرنا ہے. Treaty of Vienna does not walk, it dances. یہ کوشچن تھا پریویس ایئر 20 نمبر کا کہ ویانا کی ٹریٹی جو ہے وہ سیدھا واک نہیں کر رہی بلکہ ڈانسز. اب اس کا کیا کریں؟ کہ ٹریٹی آف ویانا جو ہے واک نہیں کر, وہ ڈانس کر رہی ہے, واک نہیں کر رہی. کیسے آنسر کریں گے؟ کین سم ون ٹرائی کہ یہ کیا, اس سے کیا مراد ہے؟ ٹریٹی آف ویانا جو واک نہیں کر رہی وہ ڈانس کر رہی ہے. ڈانس میں آپ ایک سٹیپ فارورڈ ڈانس جب کرتے ہیں تو ہم ایک قدم آگے جاتے ہیں, پھر ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں, پھر ایک قدم دائیں, پھر ایک قدم بائیں, لائک ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں ہم بھاگتے پھرتے رہتے ہیں. نہیں سکسیس نہیں, سکسیس فیلئرز نہیں, جسٹ ورڈز کو ڈی کنسٹرکٹ کریں. یعنی جب سمجھ نہیں آ رہی وہ جو الفاظ ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. کہ کانگریس یا ڈانس میں ہم یعنی ایک قدم آگے جائیں گے, پھر پیچھے ہٹیں گے, پھر دائیں جاتے ہیں, پھر بائیں جاتے ہیں, تو اٹس لائک ڈانس تو ایسے ہی ہوتا ہے نا, آپ آگے پیچھے موو کرتے رہتے ہیں سائڈوں پہ ڈھیر سارے. یہاں میں یہ ایگزیکٹلی اب میں کوشش کرتا ہوں اس کو سمجھانے کی. میرے جو ذہن میں تھی وہ دو اس کی ڈائمینشنز تھیں. ہوپ فلی اس سے آپ کو میں بھی اگری کریں, ڈس ایگری, یو کین ڈس ایگری, لیکن جو میں نے اس کو جس طرح سے ڈیکنسٹرکٹ کیا, جو سمجھنے کی کوشش کی, دیٹ واز کہ کانگریس آف ویانا جو ہے وہ اٹ ڈزنٹ واک, اٹ ڈانسز. ایک تو ہم نے کانگریس آف ویانا کی بات کرنی ہے اس میں کہ ویانا کی جو کانفرنس تھی ان میں کون سی اسٹیٹس انوالو تھیں, کون سے اسٹیٹس میں انوالو تھے, اور پھر ٹائم پیریڈ, ٹائم لائن کی بات کریں گے. سپٹمبر 1814 میں یہ نیگوسیشن سٹارٹ ہوئی اور کنٹینیو رہیں گی ٹل جون 1815. It was a diplomatic feast. ڈپلومیٹس کے درمیان یہ ایک فیسٹ تھا, ایک فن فیئر تھا جس میں خواتین بھی رول پلے کریں گی, میوزک ہوگا اور اس میں ڈانسنگز ہوں گی, اور پارٹی ٹائم تھا, فن ٹائم تھا ڈیورنگ دیٹ ٹائم پیریڈ. اور ان خواتین نے رول پلے کیا. تو ایک طرف تو یہ ڈپلومیٹک فیسٹ تھا, ایک فن فیئر تھا ڈپلومیٹس کے درمیان. اور دیکھیں نپولین کو ہرانے کے بعد, فرینچ فورسز کو ہرانے کے بعد یہ سپٹمبر میں بات چیت شروع کرتے ہیں اور جون 1815 تک یہ بات چیت ہی نہیں ختم کر پاتے. نپولین فرانس کو ہرا چکے ہیں تو معاملات حل کریں, اس کو کیا کرتے جا رہے ہیں, یہ پرولونگ کرتے جا رہے ہیں, مسئلے حل نہیں کر رہے. ایک تو ہم یعنی اس ٹائم لائن سیریز کے کانٹیکس میں کریں گے کہ ویانا کی ٹریٹی میں کون شامل تھا, خواتین کا رول, ڈپلومیٹک فیسٹ, اور جو ہے وہ ڈانسنگ پارٹیز تھیں ڈپلومیٹس کے درمیان. تو ایک تو اس کی یہ ایسپیکٹ بنتی ہے جو کہ بس ایک گزارے والی بنتی ہے, یعنی کہ ہم اس کے اوپر 1.5 پیج آرام سے لکھ سکتے ہیں. اینڈ میجر جو اس کا ہے وہ یہ ہے کہ جس کو سمجھنے والی بات ہے کہ جب ڈانس میں ہم ایک قدم آگے جاتے ہیں, ایک قدم پیچھے جاتے ہیں. ٹریٹی آف ویانا نے کیا کیا تھا, ایک اسٹوڈنٹ نے لکھا تھا سر وہ سارا انہوں نے کیا کر دیا, اپس اینڈ ڈاؤن کر دیا. ایک کینڈیڈیٹ نے لکھا تھا کہ سر وہ سارا کچھ ہی ریورس کر دیا گیا ہے. someone wrote those lines. کسی فیمیل اسٹوڈنٹ کا تھا, مجھے نام نہیں یاد آ رہا,
ड्यूरिंग जब मैं वो पढ़ा रहा था तो उन्होंने खुद ही लिख दिया कि सर ये तो सारा कुछ वो वापिस हो रहा है, फ्रेंच रेवोल्यूशन अप्स एंड डाउन हो रहा है. हु वाज शी? कैन शी राइट? क्या लिखा था आपने पहले? सो यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से जो मोमेंटम क्रिएट हुआ, जो कुछ अचीव किया गया, कि पॉपुलर सोवरेनिटी की बात की गई, नेशनलिज्म की बात की गई, वो सारा का सारा क्या कर दिया गया? रिवर्स कर दिया गया. कैसे? थ्रू लेजिटिमेसी एंड रेस्टोरेशन. तो लेजिटिमेसी एंड रेस्टोरेशन के थ्रू जो अचीवमेंट्स यानी कि की गई, उन सब को रिवर्स कर दिया गया. यानी वो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया 1789. 1789 में इनकलाब आया, फ्रेंच माशरे ने फॉरवर्ड मूव किया, वॉक की, उसने उसने इनकलाब ने बहुत सी चीजों को बदल के रख दिया, एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट हुई. 1815 में क्या हुआ? वो जो कुछ अचीव किया गया था वो सारा का सारा उन्होंने उल्टा के उसको रिवर्स कर दिया. तो ट्रीटी ऑफ वियना ने क्या किया? इट डजंट वॉक, इट डांसेस. कि जो अचीव किया गया था वो सारा का सारा रिवर्स करके रख दिया गया. दैट इज हाउ went down the drain. वो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन went down the drain था वो हुआ. तो कांग्रेस ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना ने क्या किया? वो जो अचीवमेंट्स थी उन सब को रिवर्स कर दिया. So dances में one step forward and one step backward. तो हम डांस में यही कहते हैं. तो ट्रीटी ऑफ वियना, it doesn't walk, it dances. तो जो अचीवमेंट्स थी, जो प्रोग्रेस हुई थी रेवोल्यूशनरी टाइम पीरियड में, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, ह्यूमैनिटेरियनिज्म, नेशनलिज्म, लिबरल नेशनलिज्म, पॉपुलर सोवरेनिटी, ह्यूमन राइट्स, ऑल मेन बॉर्न एंड फ्री एंड इक्वल पॉपुलर सोवरेनिटी, उन सबको क्या किया? रिवर्स कर दिया गया. सो कांग्रेस ऑफ वियना डज नॉट वॉक, इट डांसेस. सो होपफुली ये समझ आ गई होगी. एंड अब हम डिस्क्रिप्टिव नहीं कह रहे अगेन. So we are discussing the past year's papers from various perspectives, and then hopefully here we can take a break for the next 10 minutes. I'll start class at 12:55 p.m. Time का मैं तो 10 मिनट की ब्रेक है, आप 55 मिनट पे आ जाइएगा, मैंने क्लास स्टार्ट कर देनी है. और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स अभी जिनकी एक आधी क्लास है या 2 क्लासेस अटेंड की हैं, समझ नहीं आ रही, they can stay, they can ask. Otherwise it's a break time period, it's a break for everyone. But I'm still here. I'm here to answer your questions. Which is समझ नहीं आई, they can ask. बाकी remaining can leave. Okay जी. Yeah. All right जी. So majority जो है, I think they have left. But still, कुछ अगर students हैं, if they wanted to ask, they can ask. Critical analyze वाले question को कैसे attempt करेंगे? Method क्या है? Like you're supposed to give intros के बाद आप basic जो descriptive part है वो बताएंगे ना उसका, और फिर उसका एनालाइज करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड्स को क्रिटिकली इवैल्यूएट करेंगे, एनालाइज करेंगे. जैसे ट्रीटी ऑफ वियना के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या थे, क्या इससे अचीव क्या हुआ. तो बोथ साइड्स को फिर आप लेके चलते हैं. लेकिन सबसे पहले आपने इंट्रो तो ऑब्वियसली देने, इंट्रो लिखने के बाद आपने पहले ट्रीटी ऑफ वियना तो लिखनी है ना, कि ये है ट्रीटी ऑफ वियना, डिस्क्रिप्टिव पार्ट, और फिर एनालिटिक पार्ट पे फिर जाएंगे, क्रिटिकली फिर एनालाइज कर, एक यानी एक तो डिस्क्रिप्शन है ना, ये है ट्रीटी का टेक्स्ट लिखेंगे कि दैट वाज अ ट्रीटी, और फिर उस ट्रीटी के जो पॉइंट्स हैं, जो क्लॉजेस हैं, उसको क्रिटिकली कैसे इवैल्यूएट करेंगे, कि उसके पॉजिटिव नेगेटिव साइड्स दोनों को डिस्कस करेंगे. जैसे कि वो एक पॉइंट था लेजिटिमेसी रेस्टोरेशन वाला, कि लेजिटिमेसी रेस्टोरेशंस की गई, लेकिन क्या हुआ कि जहां पे ग्रेट पावर्स के इंटरेस्ट थे वहां पे तो लेजिटिमेसी के असूल के मुताबिक रेस्टोरेशंस हुई, लेकिन जहां ग्रेट पावर्स के इंटरेस्ट नहीं थे वहां पे लेजिटिमेसी के मुताबिक रेस्टोरेशंस नहीं हुई. जैसे कि पोलैंड,
वेनिशियन रिपब्लिक हो, होली रोमन एम्पायर हो, तो वहां नहीं हुई. फर्दर इसको कैसे क्रिटिकली इवेल्युएट कर सकते हैं इसी पॉइंट को, रेस्टोरेशन वाले को, कि रेस्टोरेशंस तो हुई लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ कि वाइट क्रिश्चियन मोनार्क्स जो थे, वो जो एब्सोल्यूट बादशाहत थी, उनको ये वापस ले आए. ऑल दो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज की तरफ गए, बट स्टिल वो जो प्रोग्रेस रेवोल्यूशनरी टाइम पीरियड में थी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल राइट्स, उनको रिवर्स कर दिया गया थ्रू लेजिटिम पॉइंट ऑफ लेजिटिमेसी. क्योंकि लेजिटिमेसी रिवर्स कर देती है, ये जो अभी मैंने पॉइंट डिस्कस किया था कि कांग्रेस ऑफ वियना इट डांसेस इट डजंट वॉक, तो वो अब हम क्रिटिकली इस तरह से उसके पॉइंट्स ऐड कर रहे हैं. सो होपफुली इट वुड मेक सेंस. Yeah, exactly, this is what we can, the crux is that like we can, you can say that कि Vienna की चिट्ठी almost reverse कर देगी, but not complete. जैसे like the point would be कि before French Revolution it was absolute monarchy. कांग्रेस ऑफ वियना मोनार्क्स को वापस लेके आएगी, लेकिन अब दे वुड मूव टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज. तो लाइक यू हैव टू वो थोड़ी सी क्लैरिटी रखनी है, यानी कि वो जनरल स्टेटमेंट्स, हम ब्लंट स्टेटमेंट्स नहीं देख सकते, उस तरह से देख सकते. Yeah, thank you very much. That was I appreciate that. Thank you so much for for giving me feedback in the way I teach. Because I still consider myself just as a senior student, क्योंकि मैं खुद पढ़ रहा हूँ, मैं यानी कि वो टीचर तो नहीं हूँ उस तरह से. Still I'm working as a student. मेरी सुपरवाइजर है, वो कुछ दिन पहले ही मैं जो है उनसे ग्रिल होके आ रहा हूँ. तो still like I'm student. I'm working on my PhD thesis, तो उसमें कोशिश मेरी ये होती है कि the back of the mind इसके सारे यूरोपियन हिस्ट्री का बैकग्राउंड नहीं है. तो जीरो से स्टार्ट करना, जो चीजें मुझे नहीं खुद से समझ आती थी, मैंने कैसे स्ट्रगल की, उन चीजों को ज़हन में रखते हुए, एंड देन टीचिंग लाइक मैंने कुछ यूनिवर्सिटी लेवल पे 6-7 साल पढ़ाया है डिफरेंट लेवल्स के ऊपर, तो टीचिंग प्लस एग्जाम भी क्वालिफाई किया. थोड़ी सी मेथोडोलॉजी में भी उसे फर्क आ जाए. या एग्जैक्टली. यूरोपियन हिस्ट्री में बाकी आई एम obsessed with that. Like it's my area of interest as well. और यानी कि इसको पढ़ा के, इसको समझ के मुझे यानी अच्छा लगता है. लाइक आई एंजॉय टीचिंग यूरोपियन हिस्ट्री या रीडिंग. जब मर्जी मुझसे पढ़वा लें चीजें, मुझे जो नहीं आती हैं, आई वुड लव टू रीड ओवर दीज थिंग्स. इट्स लाइक ए सीजन. यानी मैंने स्टूडेंट्स ने, किसी ने पूछा कि ये क्या है, तो यूरोपियन हिस्ट्री एक सीजन है. उस सीजन के डिफरेंट एपिसोड्स, नई नई किस्तों में नए नए करेक्टर्स आएंगे, लेकिन कहानी ही एक रहेगी. तो उस कहानी में कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, किरदार बदलते रहेंगे. दैट इज यूरोपियन हिस्ट्री. दैट इज यूरोपियन हिस्ट्री. इट्स लाइक अगर आपने गेम्स ऑफ थ्रोन्स वगैरह या कुछ डिफरेंट सीजन्स देखे हो, तो इट्स लाइक दैट. यानी कि सीजन एक है, उसकी कहा एपिसोड्स अलग हैं, किरदार बदलेंगे, कहानी कॉन्टिन्यूटी में चलेगी. वो कहीं भी आप ब्रेक करेंगे, आपको समझ नहीं आएगी. My graduation is international relations. My MPhil is in international relations. My PhD, like I'm almost done with my PhD. और उसमें it's like in a final phase में है, जिसमें मेरा almost couple of months में I'm going to submit my first draft of my PhD thesis. My PhD thesis on the concept of a word order. यानी जो order का concept आज मैं समझा रहा था, that is my PhD का topic is from that. कंटेम्प्रेरी वर्ड ऑर्डर के ऊपर मेरी पीएचडी का थीसिस है, रिसर्च है. तो वो चीजें हैं इसके अंदर. एंड देन आई हैव बीन टीचिंग एट यूनिवर्सिटी लेवल, और इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के एक्सटर्नल कोर्सेज कुछ पढ़ा है, एकेडमी में मैंने पढ़ाया है. और इसके अलावा 2019 में आई क्वालिफाइड दिस एग्जाम. यूरोपियन हिस्ट्री में मेरा इंटरेस्ट है, और उसमें मेरा स्कोर मैंने आपको शायद एक बार क्लास में बताया था. दैट वाज 90 आउट ऑफ 100. माय यूरोपियन हिस्ट्री स्कोर वाज.
Yeah, like it's like a season. یعنی یورپین ہسٹری ایک سیزن ہے. اس سیزن کے مختلف ایپیسوڈز ہیں جو کہ سیکوینس میں ہے, سیریز میں ہے. ایک کہانی یعنی ایک ہی ہے. اگر آپ نے کوئی نیٹ فلکس کا سیزن دیکھا ہو تو نہیں, یوٹیوب پہ نہیں ہے اس کی سیریز, یوٹیوب پہ نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اکیڈمی الاؤ نہیں کرتی. Then how they can earn. یعنی اگر میں اس کو یوٹیوب پہ رکھ دوں یا اکیڈمی رکھ دے تو وہ الاؤ نہیں کرتی. آپ میں سے کچھ اسٹوڈینٹس نے 1-2 لیکچرز اس کے اپلوڈ کیے تھے, لیکن آئی تھنک میرے خیال میں یہ اس نے اکیڈمی نے اس کو ریموو کروا دیا ہوگا. انڈیویجولزم اور کلیکٹیوزم ہم کیسے کنٹمپرری ٹائمز میں ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ عبد الرحمن آگے چل کے نا میں تھوڑا سا اسکور بلڈ کروں گا انڈیویجولزم کلیکٹیوزم والے. یعنی لبرل فلسفی از انڈیویجولسٹک فلسفی. ٹھیک ہے جی. لبرل فلسفہ, لبرل ڈیموکریسی, وہ انڈیویجول ہیومن رائٹس, انڈیویجول فرد کی بات کرتا ہے. نیشنلزم قوم کی بات کرتے ہیں, آپ کی کلیکٹیو جو 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 آئیڈینٹی ہے اس کی بات کرتے ہیں, قوم کی بات کرتے ہیں, کلیکٹیوزم کی جس کو ہم کہہ رہے ہیں. ماڈرن ٹائمز کے اندر یعنی کنٹمپرری ٹائمز کے اندر جب ہم ان کلیکٹیوزم انڈیویجولزم کی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ماڈرن ٹائمز کے اندر یورپ ہو یا دنیا ہو, ہمیں یہ دونوں فورسز نظر آتی ہیں. ایک طرف ہمیں کلیکٹیوزم کے نظریات نظر آتے ہیں, جیسے انڈیا کے اندر ہندو نیشنلزم ہو بی جے پی پارٹی کا, فرانس کے اندر میرین لپین وغیرہ یا جو جو رائٹسٹ پارٹیز ہیں وہ کلیکٹیوزم کی بات کرتے ہیں. فرینچ میں میرین لپین ہے, وائلڈ گریڈس ہے اس کے اندر, ہالینڈ کے اندر اسی طرح سے ہنگری میں ایک پاپولسٹ پارٹی ہے, اور دوسری طرف ہمیں جو ہے وہ جرمنی نظر آئے گا جو انڈیویجول رائٹس کی بات کرے گا, کینیڈینز نظر آئیں گے جو انڈیویجول رائٹس کی بات کریں گے. And eventually we'll move forward towards these concepts. میں وہ gradually build کر رہا ہوں, آپ کا concepts پھر later on میں link کروں گا. ابھی ہم آگے جائیں گے, ابھی جو concepts further build کیے جائیں گے. Yeah. That's the problem. فرسٹ 2 لیکچرز میں سے تو پھر وہ بیس نہیں بن سکی, اب آپ اسٹرگل کر رہے ہیں جو میں وہ, کیونکہ اگین اینڈ اگین آئی ریورٹ بیکورڈ, سو اٹس اے ہیوج پرابلم. تو واٹ آئی کین سجیسٹ کہ آپ اب جو نیا آن لائن بیچ اسٹارٹ ہوگا اس کے ساتھ 2 لیکچرز کر لیں, اگر آپ پنڈی اسلام آباد سے نہیں ہیں تو. اینڈ اف یو آر فرام اسلام آباد اینڈ پنڈی تو واٹ آئی ریکمینڈ از کہ مے بی کپل آف ڈیز کے اندر یا ایک آدھے ہفتے میں, آئی تھنک آن کیمپس اسلام آباد میں جو ہے وہاں نیا کلاس اسٹارٹ ہونے جا رہے ہیں, نیا بیچ, تو آپ ان کے ساتھ اگر 2 کلاسز اٹینڈ کر لیں اور باقی ریمیننگ آپ آن لائن کر لیں چاہے تو دین اٹ وڈ میک سینس. ورنہ اگر آپ پنڈی اسلام آباد نہیں ہیں دین نیکسٹ جو بیچ ہوگا اس کے ساتھ آپ کو کرنا پڑے گا. اینڈ دی پرابلم از اگر بیک گراؤنڈ نہیں ہے, پہلے 2 لیکچرز مس کر دیے, دین اٹس پریٹی ڈیفیکلٹ دین. یا مین کیمپس کے اندر it's changing, contemporary world or is it changing, but یہ پھر ہم کبھی پھر بات کریں گے, بیکاز میں نے جو پڑھا رہا ہوں نا وہ مس کر دوں گا. بٹ ڈیفینیٹلی آئی آنسر, کہیں مجھے بیچ میں گیپ ملا ہم اس کی طرف تھوڑا سا موو کریں گے. دی کنٹمپرری ورلڈ آرڈر وہ ہم آگے چل کے, جیسے چائنیز رائز ہے, امریکن جو ڈومیننس ہے اس پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے, یا اس مین کیمپس تو وہ ڈسکس کریں گے. آئی تھنک بریک ٹائم ختم ہو گیا. اف ایوری ون از بیک کائنڈ انفارم می سو دیٹ وی کین اسٹارٹ. 11 بجے کلاس اسٹارٹ ہوئی تھی, اٹس آلموسٹ 2 hours. should I start? آن لائن نہیں ہے جی, میں صرف اکیڈمی میں پڑھاتا ہوں اور کہیں نہیں پڑھاتا, اور ٹائم بھی نہیں ہے. آن کیمپس 1-2 اگر آپ کر سکیں تو یو کین اٹینڈ. آن لائن پھر اکیڈمی وڈ ڈیسائیڈ کہ نیکسٹ بیچ کب ہے, وہ نہیں کو آئیڈیا ہوگا. مجھے بس یہ کہا جاتا ہے کہ سرکل کلاس رکھتے ہیں, تو وہ اگر میں کوئی ایشوز نہ ہو تو پھر میں ان کو اوکے کر دیتا ہوں اور دے رہی سے کلاسز. باقی مجھے کسی چیز کا آئیڈیا نہیں ہے. سو وی covered the background of Treaty of Vienna. Okay, what was the background? The statesmen who were involved during these negotiations, the interest of the great powers, why they were involved during these negotiations, and then the key principles: legitimacy, balance of power, compensation, and
compensation and containment of France. So these یہ جو کی پرنسپلس یہ شیپ اپ کریں گے کانگریس آف ویانا کی نیگوسیشنز کو. کانگریس آف ویانا کی نیگوسیشنز کو فائنلی ٹریٹی آف ویانا کے تھرو اناؤنس کر دیا جائے گا the final act of Treaty of Vienna. Treaty of Vienna نئے رولز آف دی گیمز کوائن کرے گی, نئے انسٹیٹیوشنز بنائے گی, اور وہ رولز آف دی گیمز کیا کرتے ہیں, انٹر اسٹیٹ ریلیشنز کو ریگولیٹ کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں. So Treaty of Vienna led towards new order. پھر ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ وہ جو نئے رولز آف دی گیمز کرافٹ کیے گئے, کیا اس کے اوپر گریٹ پاورز میں کنسنسس تھا یا نہیں تھا. There was a consensus among great powers. So it was a legitimate order. And then the balance of power, طاقت کی تقسیم بھی گریٹ پاورز میں برابر رکھی گی. تو اگر کوئی بھی آرڈر لیجیٹمیٹ ہو, اس میں بیلنس آف پاور ہو, تو وہ لانگ ٹائم پیریڈ کے لیے امن قائم کرتے ہیں. So Treaty of Vienna led towards Viennan order. And that was there. تو یہ ہم نے سارا کر لیا, ویلویشنز کی, اس کو کریٹیکلی ایویلویٹ کیا, اینڈ دین جو نئے رولز آف دی گیمز کرافٹ کیے گئے, جو نیا آرڈر کریٹ کیا گیا, اس کے بعد اس رولز آف دی گیمز کو برقرار رکھنے کے لیے 4 انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹس کریٹ کی گئی. ہولی الائنس, کوڈرپل الائنس, میٹرنک سسٹم اینڈ کنسرٹ آف یورپ. اب ایک ایک کر کے یہ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں, اینڈ دین ساتھ ساتھ میں I'll be asking questions. ایک اسکپ کر رہا ہوں میں جان بوجھ کے, ہولی الائنس سے موونگ ٹورڈز کوڈرپل الائنس, جو کہ کچھ بھی نہیں ہے. It's very simple, hardly couple of lines. If you can recall Chaumont Alliance, I think it was in March 1814, وہ جو ابھی میں نے سٹارٹ میں آپ کو دوبارہ سے پریویس لیکچر کی وہ ٹائم لائن والی سیریز دکھائی تھی. تو مارچ 1814 میں شمونٹ الائنس قائم ہوا ان 4 گریٹ پاورز کے درمیان, گریٹ برٹن, پرشیا, آسٹریا, رشیا. یہ ساری پاورز پھر کانگریس آف ویانا میں شامل ہوں گی, اور پھر واٹرلو میں فرانس کو ہرانے کے بعد ٹریٹی آف ویانا اناؤنس کر دی جائے گی. اس کے بعد وہ جو شمونٹ الائنس اس کو ریکنکلوڈ کیا جائے گا, اور اس کو ہم کہتے ہیں کوڈرپل الائنس. اور یہاں پہ یہ کہا گیا کہ گریٹ پاورز کیا کریں گی, فرینچ اگریشن کو اوورویلمنگ فورس سے کرش کر دیں گی اگر فرینچ نے کبھی بھی فیوچر میں اگریسولی بیہیو کیا. سو ریکنفرم کیا گیا. ویانا کے اندر جو سیٹلمنٹس کی گئی ان کی پرزرویشن کی بات چیت کی گئی. شمونٹ الائنس کو ریکنکلوڈ کر دیا گیا, جس کو ہم کوڈرپل الائنس کہتے ہیں. اینڈ the purpose would be French containment and balance of power and the preservation of the rules of the games that they crafted through Treaty of Vienna. That is the quadruple alliance. So hopefully it is making sense now. ٹھیک ہے جی, یہ ایک ہم نے کر لیا. یہ ایک ارینجمنٹ ہوگی جو کہ اس آرڈر کو, ان رولز آف دی گیمز کو برقرار رکھنے میں رول پلے کرے گی, اور یہ چاروں گریٹ پاورز میں اس میں شامل ہوں گی. And the purpose would be the French containment and balance of power and preservation of the order. یہ ہم نے ایک پوائنٹ کر لیا. یعنی جو 4 ارینجمنٹس کی گئی ان میں ہم نے کوڈرپل الائنس کر لیا. The first one is Holy Alliance. تو Holy Alliance کیا ہے? Holy Alliance was the alliance among the great powers, Eastern European great powers. Holy Alliance پہ ایسٹرن جو یورپ کی گریٹ پاورز تھی وہ شامل تھی, not Western Europe. یعنی انگلینڈ, فرانس were not part of Holy Alliance. تو ہولی الائنس میں کون سے ملک شامل تھے؟ کنزرویٹو ایسٹرن کورٹس آف یورپ, رشیا, آسٹریا اینڈ پرشیا. ان تینوں ان ملکوں میں, ان تینوں گریٹ پاورز جو تھے, یہاں پہ خاندانوں کی حکومتیں تھیں. رومانووز were ruling in Russia, Habsburgs in Austria, ہوہنزولرن in Prussia. یہ آگے کہیں ورڈ آ جائے گا, ہوہنزولرن جو فیملی تھی پرشیا کی, خاندانوں کی حکومتیں تھیں. یہ ڈیوائن رائٹ تھیری کے مطابق یہاں پہ حکومتیں کر رہے تھے. یہاں پہ کانسٹیٹیوشنل مونارکیز نہیں تھی. تو ہولی الائنس میں کنزرویٹو کورٹس شامل تھیں, یعنی جو کنزرویٹو پولیٹیکل جہاں ماڈلز تھا وہ ملک یہاں شامل تھے. اور یہ تینوں پرٹیکولرلی رشیا اور آسٹریا, دے فیئرڈ لبرلزم اینڈ نیشنلزم. ہولی الائنس میں لاسٹ پوائنٹ کی طرف موو, فرسٹ کلاس کی بات جو ہے آپ لاسٹ جو کلاز ہے اس کی طرف موو کر جائیں if you are reading the text. تو ہولی الائنس میں کیا ہوا, کنزرویٹو مونارکس اکٹھے ہوئے, and the purpose would be combating revolutions. Which revolution? The revolutions based on nationalism and liberalism. نیشنلزم اور لبرلزم کی بنیاد پہ اگر کہیں بھی انقلاب آیا تو یہ مونارکس ہیں, یہ مل کے اس مسئلے کو حل کریں گے. They would act only in concert. Concert mean the gathering. ایک کنسنسس کی بنیاد پہ, یعنی یہ کنزرویٹو مونارکس تھے, یہ کنسنسس کی بنیاد پہ, ملٹی لیٹرل بنیادوں پہ مل کے انقلاب
آپ کو کمبیٹ کریں گے, کرش کریں گے اگر کہیں پہ بھی آیا. تو that was the purpose of Holy Alliance. Because the fear nationalism and liberalism, Habsburgs and the Romanovs. Because nationalism succeed کرے گا, empires break down کریں گی. Liberalism succeed کرے گا, خاندانوں کی حکومتیں نہیں رہ پائیں گی. Popular sovereignty. It's the people who are going. And the second and the third clause is, particularly the second, ہولی الائنس کی بات جو تھی رشینز نے کی تھی. زار الیگزینڈر ون نے یہ سجیشن دیا. زار الیگزینڈر ون نے یہ سجیشن دی کہ گریٹ پاورز کو چاہیے, یورپین گریٹ پاورز کو چاہیے کہ وہ اپنے جو انٹر اسٹیٹ ریلیشنز ہیں, جو میوچل ریلیشنز ہیں, ان کو کرسچن ویلیوز کی بنیاد پہ کنڈکٹ کرے. جو ایگزالٹڈ ٹروتھس ہیں کرسچینٹی کے, اٹرنل ریلیجن کے, جیسس کرائسٹ کے, تو جو ایگزالٹڈ ٹروتھس ہیں کرسچینٹی کے اصولوں کی بنیاد پہ کرسچن ایمپائرز یورپ کی آپس میں تعلقات کو قائم کریں, rather than نیشنل انٹرسٹ کی بنیاد پہ. یعنی کہ یورپ کی ریاستیں نیشنل انٹرسٹ کی بجائے کرسچن ویلیوز کی بنیاد پہ انٹرسٹیٹ ریلیشنز کو کنڈکٹ کریں. تو زار الیگزینڈر ون نے کیا کہا کہ انٹرنیشنل سسٹم کو کمپلیٹلی ریفارم کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم بات کریں 1815 کی. ڈیورنگ 1815 ٹائم پیریڈ اسٹیٹس جو تھیں وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کی بنیاد پہ انٹرسٹیٹ ریلیشنز کو کنڈکٹ کیا کرتی تھیں, وہ مذہب کی بنیاد پہ تعلقات قائم نہیں کیا کرتی تھیں. تو زار الیگزینڈر ون یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم مذہبی روایات, اقدار کے مطابق, ویلیوز کے مطابق انٹرسٹیٹ ریلیشنز کو کنڈکٹ کریں. یعنی کہ جو ریاستوں کے تعلقات ہیں نیشنل انٹرسٹ نہیں بلکہ مذہبی ویلیوز کی بنیاد پہ انٹرسٹیٹ کو کنڈکٹ کریں. تو the point here was, جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے, کیونکہ ہولی لائنز پہ بلوچستان کے پی ایم ایس میں 30 نمبر کا کویشچن آیا ہوا ہے, یہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا. What here it was referred was 1648. 1648 Treaty of Westphalia. Treaty of Westphalia ہوئی 1648 کے اندر, اور Treaty of Westphalia جو تھی, اس نے ایک آرڈر کریٹ کیا تھا, اس نے بھی رولز آف دی گیمز کو کرافٹ کیا تھا. And the background of Treaty of Westphalia was 30 years wars. 1618 سے لے کے 1648 تک there were 30 years wars in Europe. یورپ میں 30 years wars ہوئی یورپین ریاستوں کے درمیان مذہب کی بنیاد پہ. کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس جو ریاستیں تھیں وہ ایک دوسرے کے خلاف وارز پہ گئیں. کیتھولک ریاستیں جو تھیں وہ پروٹیسٹنٹ ریاستوں کے خلاف لڑ رہی تھیں, ایکسپٹ فرانس. جیسے ہولی رومن امپائر تھے, آسٹرو ہنگیرینز, ہیبسبرگز جو تھے, یہ کیتھولک ریاستیں تھیں. ہولی رومن امپائر, ہیبسبرگز, آسٹرو ہنگیرینز لڑ رہے تھے اگینسٹ کچھ جرمن اسٹیٹ جو پروٹیسٹنٹس تھی, اسکینڈینیوینز کچھ سویڈن وغیرہ سے لڑ رہی تھیں. تو کیتھولک یورپ کی کیتھولک ریاستیں پروٹیسٹنٹ ریاستوں کے خلاف یہ وارز لڑ رہی تھیں, 30 years wars. یہ وارز جب اینڈ ہوئی تو ٹریٹی آف ویسٹفیلیا کو نئے رولز آف دی گیمز بنا دیے گئے. ٹریٹی آف ویسٹفیلیا لیڈ ٹورڈز اے نیو ورلڈ آرڈر. ٹریٹی آف جو ویسٹفیلیا تھی اس نے ایک نیا آرڈر کریٹ کیا, نئے رولز آف دی گیمز بنائے, جس میں کیا کہا گیا, ایبسولوٹ سوورینٹی, کہ اسٹیٹ سوورن ہے, all states are equal irrespective of their size. کہ سائز ہے چھوٹی بڑی جو بھی ہیں, اکانومی جیسیز بھی ہیں, all states are sovereign and equal. اور اسٹیٹ اے, کوئی بھی اسٹیٹ اے اسٹیٹ بی کے انٹرنل معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی. سوورینٹی کی بات کی گئی, اس کے علاوہ بیلنس آف پاور کی بات کی گئی. تو ویسٹفیلیا نے یہ کہا کہ اسٹیٹ اے اسٹیٹ بی کے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی, سوورنز ہیں اسٹیٹس, وہ اپنے انٹرنل میٹرز کو خود سے ڈیسائیڈ کریں گے, اور انٹرنیشنلی طاقت کی تقسیم کو برابر رکھا جائے گا. جب یہ نیگوسیشنز ہوئیں, اس میں کیا ہوا کہ جو فرینچ ریاست تھی, جو اس کے ڈپلومیٹ تھے, جو ان کے فارن منسٹر تھے, ریشلو ان کا نام تھا, فرینچ اسٹیٹ 30 years wars میں, فرینچ واز اے کیتھولک اسٹیٹ, 30 years war کے اینڈ ٹائم پیریڈ میں فرینچ ریاست کیتھولک ریاستوں کی مدد کرنے کی بجائے پروٹیسٹنٹ اسٹیٹس کی مدد کرے گی, اور پروٹیسٹنٹ اسٹیٹ کی مدد کرتے ہوئے وہ سینٹرل یورپ کو بریک ڈاؤن کروا کے ان کو ویک کر دے گی.
اور اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرے گی. تو فرینچ اسٹیٹ نے کیا کیا؟ مذہب کی بجائے اپنے نیشنل انٹرسٹ کی بنیاد پہ انٹر اسٹیٹ ریلیشنز کو کنڈکٹ کرتے ہوئے پروٹیسٹنٹ ریاستوں کی مدد کی, سینٹرل یورپ کو ویک کر دیا 1640 ان 30 ایئرز وارز میں. تو جیسے ہی سینٹرل یورپ 1648 آنورڈز ویک ہو جائے گا, تو کون سی ریاست ریپیٹڈلی انٹروڈ کرے گی سینٹرل یورپ میں؟ فرانس. 1648 آنورڈز ریپیٹڈلی فرانس پھر سینٹرل یورپ میں انٹروڈ کرتا ہے, اور اس کا حل کون دے گا؟ 1804 ولیم پیٹ. وہ کیا کہے گا؟ سینٹرل یورپ کو کنسولیڈیٹ کرو, کیونکہ سینٹرل یورپ اگر ویک ہوگا تو فرینچ ریپیٹڈلی انٹروڈ کریں گے, اس لیے کیا کیا جائے؟ کنسولیڈیٹ کیا جائے سینٹرل یورپین ریاستوں کو. تو 16 ڈیورنگ دی 30 ایئرز وار بفور 1648 فرینچ اسٹیٹ اپنے نیشنل انٹرسٹ کی بنیاد پہ انٹر اسٹیٹ ریلیشنز کو کنڈکٹ کریں گے, اور اس کے بعد یہ ایک پیٹرن بن گیا, پریسیڈنٹ بن گیا کہ اسٹیٹ نیشنل انٹرسٹ کی بنیاد پہ انٹر اسٹیٹ ریلیشنز کو کنڈکٹ کیا کرتے تھے. تو 1815 میں زار الیگزینڈر ون کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انٹرنیشنل سسٹم کو ریفارم کرنا چاہیے. The courts formally adopted by the powers in their mutual relations had to be fundamentally changed. جس انداز سے گریٹ پاورز آپس میں تعلقات قائم کیا کرتی رہی ہیں پاسٹ میں 30 ایئرز وارز کے بعد, اس کو ہمیں کمپلیٹلی چینج کرنے کی ضرورت ہے. And that it was urgent to replace it. پھر کیسے ریپلیس کیا جائے؟ مذہبی لو, جسٹس, چیریٹی, اس کی بنیاد پہ انٹرسٹڈ کرسچن ویلیوز کی بنیاد پہ انٹرسٹڈ ریلیشنز کو کنڈکٹ کیا جائے. So that was the Holy Alliance. کہ مذہب کی بنیاد پہ انٹرسٹیٹ ریلیشنز کو کنڈکٹ کیا جائے rather than national interest. تو یہ تھا ہولی لائنز. مٹینک اس کے ٹیکسٹ کو کچھ چینج کرے گا, لینگویج چینج کرے گا, اور پھر یہ کمٹ کیا گیا ہولی لائنز کے اندر کہ مذہبی طور پہ یہ آبلیگیشنز لگائی گئیں کہ ڈومیسٹک جو سٹیٹس کو تھا یورپ کے اندر اس کو برقرار رکھا جائے گا. یہ ذمہ داری ہو کہ اس الائنس میں جو ملک شامل ہے, یعنی جو ٹیریٹوریل سیٹلمنٹس یہ کر چکے تھے ٹریٹی آف ویانا کے ٹائم پیریڈ پہ, جو نیشنلزم لبرلزم کو سپریس کرنے کے رولز آف دا گیم سے قائم کر چکے تھے, اب یہ کیا کہیں گے کہ ہمیں اس ڈومیسٹک سٹیٹس کو یورپ کے اندر برقرار رکھنا ہے, ہم رجیم چینج کی طرف نہیں جائیں گے, اور اگر کوئی مسئلہ آیا تو پھر ہم مل کے ایکٹ کریں گے اور ریولوشنز کو کمبیٹ کریں گے. So that was Holy Alliance. تو ہولی الائنس جو تھا یہ دوسری انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ تھی گریٹ پاورز کے درمیان, جس کے تھرو یہ انشور کیا گیا کہ کانگریس آف ویانا کے پلیٹ فارم کے تھرو جو آرڈر کریٹ کیا جا رہا ہے اس کو پریزرو کیا جائے, جو رولز آف دی گیمز بنائے جا رہے ہیں ان کو پریزرو کیا جائے, اور اگر ان رولز آف دی گیمز کو چیلنج کیا گیا تو یہ ریاستیں پھر مل کے ایکٹ کریں گی, اور جو بھی ریاست ان رولز آف دی گیمز کو بریک ڈاؤن کرے گی ان کو پنش کیا جائے گا. That is Holy Alliance. So, yeah, any question? So we covered quadruple alliance and holy alliance. دو arrangements ہم نے کر لی ہیں. Now I want to move forward. Yeah, these two. Holy alliance, is it clear? Is it making sense? If you want to read particularly those students جو کہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہیں, یہ جو ساری ڈیٹیل ہے اس کی, وہ بک ہے ہینری کسنجر کی بک ہے ڈپلومیسی. اس کا ایک چیپٹر ہے ولیم پٹ کے اوپر اور ریشلو کے اوپر, جو کہ 1648 آنورڈ سٹارٹ ہوتا ہے. بک میں نے آپ کو بھیج دی ہے, 70-60 پیجز کا وہ چیپٹر ہے. If you want to read you can, ادروائز جو چیزیں میں بتا رہا ہوں ان کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. بیک گراؤنڈ جو میں نے یہ لیکچر کہاں سے دیا ہے, I explained the point. تو آپ نے یہ ٹاپک کہاں سے تیار کرنا ہے؟ پیکاک کی بک پڑھنی ہے, سلائیڈز پڑھنی ہے, لیکچر کو غور سے سننا ہے, اور اس کے علاوہ if you want to read تو ہینری کسنجر کی بک ہے ڈپلومیسی, اس کا ایک چیپٹر ہے ٹریٹی آف ویانا کے اوپر. آپ اس چیپٹر کو گو تھرو کرنا ہے, مے بی 40-50 پیجز کا گو تھرو کرنا ہے, یاد نہیں کرنا. اور اگر اس کا بیک گراؤنڈ پڑھنا ہے, جیسے ابھی میں نے یہ ایکسپلین کیا تھا یہ پوائنٹ ہولی لائنز والا, تو یہ تھا ولیم آف اورینج, اور اس کے علاوہ جو ریشلو, ان کے اوپر ایک چیپٹر ہے 1648 onwards 30 years wars, اس میں وہ ڈسکس کرے گا. If you want to read that وہ وہاں سے کر لیں. اور ورڈ آرڈر کے اوپر جو میں نے آپ کو کانسیپچولی سمجھایا تھا کہ لیجیٹمیسی, بیلنس آف پاور, وہ ہینری کسنجر کی ایک بک ہے ورڈ آرڈر. اس بک کا ایک پہلا چیپٹر ہے, اس میں وہ ڈیفائن کرتا ہے ورڈ آرڈر کے کانسیپٹس کو, اور ساتھ ہی وہ لیجیٹمیسی, بیلنس آف پاور کی بات کرتا ہے. تو اٹس ہینری کسنجرز بک آف
ورڈ آرڈر, کسنجرز بک آف ڈپلومیسی, یہ 2 میجر ادر سورسز ہیں جہاں سے چیزیں پک کی گئی. نہیں ضرورت نہیں ہے, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے میں نے کیا کیا, ایک ٹیکسٹ بک اچھے سے پڑھ لیں, سلائیڈز کر لیں, اور کچھ 3-4 پیجز ڈفرینٹ بکس کے کر لیں, ساتھ ڈاکومنٹریز دیکھتے رہیں. اسی لیے میں کسنجر پہ فوکس نہیں کر رہا, خود سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, ریکمینڈ نہیں کر رہا. وہ ریکمینڈیڈ بکس میں نہیں بتا رہا. وہ 1000 پیجز کی بک ہے, اتنی بڑی بک ہے, آپ نے پی ایچ ڈی تھوڑی کرنی ہے اس کے اوپر, جتنا ریکوائرڈ ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک کتاب پڑھ لیں, سلائیڈز کر لیں, باقی 3-4 5 پیجز ڈفرینٹ سورسز سے کر لیں, وہ کافی ہے. پی ایم ایس میں یہ 30 نمبر کا تھا, اس میں کبھی نہیں آیا. 10 نمبر کا آ سکتے, 30 نمبرز کا آئی تھنک اٹس ویری ڈیفیکلٹ. پھر بہت زیادہ آپ کو اس کے اوپر نالج چاہیے. تو ہولی لائنس کے اوپر پی ایم ایس بلوچستان میں اس نے 30 نمبر کا یہ دے دیا تھا. میں نے تھاٹ کہ یہ کیا کیا ہے اس نے. سو موونگ فارورڈ, باقی جتنا میں نے کر دیا اتنا بھی کر لیں, گزارا ہو جائے گا. 10 نمبر کے لیے تو اتنا کافی ہے. یا یو کین, اگر کوئی ہے, میرے نہیں خیال میں ویسے کوئی ہوگی, بہت مشکل ہے, لیکن شاید مل جائے آپ کو کچھ. اٹس ویری ڈیفیکلٹ, چیک کر لیں, اگر ہو تو مجھے بھی بھیج دیجیے گا. بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پڑھی ہوگی کچھ, کوئی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے نہیں اس لحاظ سے. یوٹیوب پہ لوگوں نے اس کو لکھا. All right, so moving forward towards the third topic, which is Metternich system. Metternich کی طرف موو کرتے ہیں. تو ٹیکسٹ میرے ساتھ پڑھنے کی خود سے نہ پڑھیے گا, کوشش سن رہے ہو نا, تو کوشش کیا کریں کہ جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں نا, یعنی کہ میں اس کے سیکوینس چینج کر دیتا ہوں, تو آپ اسی سیکوینس میں پڑھنے کی کوشش کیا کریں اگر ریڈنگ دیٹ. کیونکہ سم ٹائمس میں لاسٹ پوائنٹ پہلے کر دیتا ہوں, پھر سیکنڈ پہ پھر پہلے پہ موو کرتا ہوں. تو سیکوینس وہی فالو کیا کریں جو میں پڑھا رہا ہوں, اور خود سے اسٹارٹ نہیں کر دیا کریں پڑھنا. ویری ڈیفیکلٹ, پھر آپ سن نہیں رہیں گے, خود ریڈ کر رہے ہوں گے. تو تھوڑا سا ساتھ کوشش کریں. Metternich system. It's again from Kissinger's سے یہ ٹیکسٹ میں نے پک کیا ہوا ہے. تو Metternich system کیا تھا, پوائنٹ 1, کرائسس کو اس نے کہا جی اوائڈ کرنا ہے. کیسے اوائڈ کرنا ہے؟ by building a moral consensus. مورل کنسنس اخلاقیات کے تھرو, مورل کنسنسس کے تھرو سب سے پہلے تو جو یورپ میں کرائسس کو اوائڈ کرنا واز the purpose of Metternich. سیکنڈلی, اگر کرائسس کو اوائڈ نہیں کیا جا پا رہا تو پھر کیا کیا جائے, ان کرائسس کو ڈیفلیکٹ کرنا, ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی جائے. کیسے؟ بائی ڈسکریٹلی بیکنگ, یعنی آسٹرو ہنگیرینس پہ ڈسکریٹلی اس ملک کو بیک کریں گے جو ریاست, جو ملک اس کرائسس کو حل کروانے میں بنیادی کردار ادا کرنے میں سب سے آگے آئے گا. یعنی جو بھی ریاست اس کرائسس کو ڈیفیوز کرنے میں زیادہ ذمہ داری ادا کرے گا, اس کرائسس کو, کنفرنٹیشن کو ختم کروانے میں, تو آسٹرو ہنگیرینس اس ملک کو بیک کرے گا جو بھی ملک اس کرائسس کو ڈیفیوز کرنے میں سب سے آگے آئے گا. تو میٹرک سسٹم کیا, پوائنٹ 1, کرائسس کو اوائڈ کرنا. سیکنڈ, اگر کرائسس اوائڈ نہیں ہو رہے تو ڈیفلیکٹ کرنا, ڈیفیوز کرنا. کیسے ڈیفیوز کرنا؟ کہ جو بھی ملک اس کرائسس کو ڈیفیوز کرنے میں رول پلے کرے گا, آسٹرو ہنگیرین اس ملک کی مدد کرے گا. کیسے؟ فار ایگزامپل, سیکنڈ پوائنٹ جو ہے, لو کنٹریز کون سے؟ بیلجیم اینڈ نیدرلینڈس. کہ بیلجیم اور نیدرلینڈس میں فار ایگزامپل فیوچر کے اندر اگر فرینچ اگریشن کرتے ہیں, فرینچ اگریسولی بہیو کرتے ہیں, تو کیا, تو برٹن جو ہے اس کو کنٹین کرنے ضرور جائے گا. تو آسٹرو ہنگیرینس کس کا ساتھ دیں گے؟ گریٹ برٹن کا. تو برٹن وز فرانس ان دی لو کنٹریز, کہ اگر فیوچر میں یعنی کہ 1815 آنورڈز فرینچ لو کنٹریز میں اگریشن کمٹ کرتے ہیں, جس کو کوئی روکنے کے لیے برٹن جائیں گے, برٹشرز وہاں کنٹینمنٹ کرنے جائیں گے فرانس کی, تو آسٹرو ہنگیرینز وڈ بیک گریٹ برٹن. سملرلی, اگر بالکن ریجنز کے اندر رشینز اگریشن کمٹ کریں گے, تو رشیا کو کنٹین کرنے کون جائے گا؟ گریٹ برٹن اینڈ فرانس. آسٹرو ہنگیرینز کس کی مدد کریں گے؟ برٹن اینڈ فرانس. So Britain and France vis Russia in Balkans. And similarly, Germanic states, وہ German Confederation, Central Europe, Germany کے ایریاز. جرمنی کے ایریاز کے اندر اگر پرشیا
ایکٹ آف ایگریشن کرے گا, ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرے گا, تو اسمالر اسٹیٹس جو ہیں وہ پرشیا کے خلاف جائیں گی. آسٹرو ہنگیرینس کس کی مدد کریں گے؟ اسمالر جرمن اسٹیٹس کی. تو اسمالر اسٹیٹس vis-a-vis پرشیا ان جرمنی. تو یہ تھا میٹرنک سسٹم کا پوائنٹ سیکنڈ. پہلا پوائنٹ کرائسس اوائڈ کرنا. سیکنڈلی آسٹرین ڈسکریٹلی اس ملک کو بیک کریں گے جو اس کرائسس کو ریزالو کرنے میں ایک بنیادی کردار ادا کرے گا. دیٹ از پوائنٹ سیکنڈ. تھرڈ, میٹرنک نے اپنے الائز کو, جو کلوز الائز سے میٹرنک کے, آسٹرو ہنگری کے, کون سے کلوز الائز سے؟ جو ہولی لائنس میں جو لوگ شامل تھے, جو ریاستیں شامل تھیں, آسٹریا اینڈ پرشیا اینڈ رشیا. تو میٹرنک اپنے کلوزسٹ الائز کو کنونس کرے گا کہ ہمارے لیے, یعنی ان تینوں ملکوں کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ آئیڈیولوجیکل ریولوشنز. نیشنلزم اور لبرلزم جو ہے وہ میجر چیلنج ہے آسٹرو ہنگیرینز کے لیے, رشینز کے لیے, پرشینز کے لیے. ہمیں ان آئیڈیولوجیکل چیلنجز کو کنٹین کرنا ہے, رادر دین ہم کسی بھی کوئی بھی ہمیں اسٹریٹجک ملٹری اپرچونٹی ملے, ہم کسی بھی ملک کے چھوٹے سے علاقے پہ قبضہ کر لیں, اس کو نہیں ہمیں دیکھنا. بلکہ کیا کرنا ہے, ہمارے لیے جو میجر چیلنج ہے میٹرنک کے مطابق, جو کہ یہ اپنے الائز کو کنونس بھی کرے گا اس بات پہ کہ رشیا, پرشیا اور آسٹرو ہنگری کو سب سے پہلے جو میجر چیلنج جس کو کنفرنٹ کرنا ہے, جس کا ذہن میں رکھنا ہے انہوں نے, دیٹ از کہ انہوں نے ریولوشنری پرابلمس کو دیکھنا ہے. اور وہ کیا کریں گے؟ وہ فائدہ نہیں اٹھائیں گے, کسی ملک کے چھوٹے سے علاقے پہ قبضہ نہیں کر لیں گے, بلکہ اسٹیٹس کو برقرار رکھا جائے گا. یعنی ٹریٹی آف ویانا کے تھرو جو رولز آف دا گیمز, جو ٹیریٹوریل سیٹلمنٹس کر لی گئی تھی, ان کو برقرار رکھا جائے گا. کرائسس کو اوائڈ کرنا ہے. کرائسس کو ڈیفیوز کرنے میں جو ریاست مدد سب سے آگے آئے گی, آسٹرو ہنگیرینز اس کی مدد کریں گے. ملٹری اپرچونٹیز پہ نہیں جانا, ریولوشنز کو کمبیٹ کرنا ہے, اسٹیٹس کو برقرار رکھنا ہے. And the last point is میٹرنک یہ بلیو کرتا تھا, اس کا یہ فلسفہ تھا کہ جو لیجیٹمیٹ وائٹ کرسچن کراؤن ہیڈز ہیں, ان کو پرزرو کیا جائے, کیونکہ ان کو پرزرو کیا جائے گا تو اس سے یورپ میں امن آئے گا. So Metternich's philosophy was legitimate crowns, heads of the states of Europe had to be preserved. Red lines کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یورپ کے وائٹ کرسن مونارک کو پرزرو کرنے کی ضرورت ہے, اس سے اسٹیبلٹی آئے گی یورپ کے اندر. نیشنلزم, سیکنڈ نیکسٹ پوائنٹ از گرین لائنس کے اندر, نیشنلزم لبرلزم کو سپریس کیا جائے. نیشنلزم مینس امپائرز بریک ڈاؤن, لبرلزم مینس حکومتیں, ان خاندانوں کی حکومتیں would not survive. تو کیا کیا جائے؟ یورپ کی گریٹ پاورز کنسنسس کی بنیاد پہ, لائک مائنڈیڈ جو رولرز ہیں, وہ کنزرویٹیوز جو تھے, وہ کیا کریں, وہ نیشنلزم لبرلزم کو سپریس کرنے جائیں, لیجیٹمیٹ جو کراؤن ہیڈز ہیں یورپ کے, ان کو پرزرو کیا جائے گا. دیٹ از میٹرنک سسٹم. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہے میٹرنک سسٹم, یہ اس کے چار فلسفہ ہے میٹرنک کی فلسفی کا, جس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. نمبر 1, کرائسس اوائڈ کرنا ہے. سیکنڈ, کرائسس کو ڈیفیوز کرنا ہے. آسٹرو ہنگیرین اس ملک کی کو بیک کریں گے جو اس کرائسس کو ڈیفیوز کروانے میں رول پلے کرے گا. سیکنڈ, تھرڈ, آئیڈیولوجیکل ریولوشنز کو کمبیٹ کیا جائے, اسٹیٹس کو برقرار رکھا جائے, لیجیٹمیٹ کراؤن ہیڈز کو پریزرو کیا جائے, نیشنلزم لبرلزم کو سپریس کیا جائے تھرو کنسنسس. دیٹ از میٹرنکس فلسفی. یہ کلیئر ہے سب کو؟ از اٹ کلیئر؟ از اٹ میکنگ سینس؟ ہوپ فلی کافی میں کوشش تو کر رہا ہوں اس کو سمجھانے کی. اٹ شوڈ میک سینس. یا از اٹ کلیئر؟ کین سم ون اف یو پیپل لیٹ می نو. یا ایگزیکٹلی یہی تو اب ہم نہیں کرنا ہے, ان میں ڈفرینشیٹ کرنا ہے. یہ میجر ایشو ہے یہاں پہ. اگر وہ کر لیا تو کوشچن سمجھ آ جائے. برٹن ورسز فرانس. علی اس میں پوائنٹ یہ تھا کہ کرائسس کو ڈیفیوز کروانے والا پوائنٹ ہے کہ اگر فرانس لو کنٹریز کے اندر, بیلجیم, نیدرلینڈز میں ایکٹ آف اگریشن کرے گا تو ان کو کنٹین کرنے کون جائے گا؟ گریٹ برٹن. تو آسٹرو ہنگری کیا کرے گا؟ وہ برٹن کو بیک کرے گا. پہلا پوائنٹ تھا کرائسس اوائڈ کرنا. سیکنڈ, کرائسس کو ڈیفیوز کروانا. تو ڈیفیوز کیسے کروائے گا آسٹرو ہنگری؟ اس ملک کو بیک کرے گا جو اس کرائسس کو ریزالو کروانے میں رول پلے کرے گا. یعنی اگر فرانس ایکٹ آف اگریشن کرتے ہیں لو کنٹریز کے اندر, کرائسس کریٹ کرتے ہیں, تو اس کرائسس کو ریزالو کروانے کے لیے آسٹرو ہنگیرینز اس ملک کو بیک کریں گے جو کہ اس کرائسس کو ریزالو کروانے میں سب سے آگے آئے گا, جو کہ برٹن ہوگا.
That was the point. Yeah, is it clear? مریم اب ڈفرینشیٹ کرنا ہے آپ نے یعنی کہ ٹریٹی آف ویانا میں اور بریٹانک سسٹم میں. اگر یہ آپ نے کر لیا تو کوشچن اٹیمپٹ کر لیں گے. اب دیکھیں جب ہم نے ٹریٹی آف ویانا کی بات کی اسی پوائنٹ کی طرف میں آ رہا تھا تاکہ آپ ڈفرینشیشنز کی طرف جائیں. ٹریٹی آف ویانا کا ایک پرنسپل تھا لیجیٹمیسی اینڈ ریسٹوریشن. The first principle was legitimacy and restoration. تو legitimacy کے مطابق کیا کیا گیا؟ وائٹ کرسچن مونارکس کو ریسٹور کیا گیا پورے یورپ کے اندر. ٹریٹی آف ویانا کی میں بات کر رہا ہوں, میٹرنک سسٹم کی میں بات نہیں کر رہا ابھی. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جو اصول تھا لیجیٹمیسی اور ریسٹوریشن والا, یہ کس کی بات تھی, یہ کس کا فلسفہ تھا میٹرنک سسٹم پڑھنے کے بعد؟ یا وائٹ کرسچن مونارکس جو ہیں وہ لیجیٹمیٹ رولرز ہیں, ان کو ریولوشن میں وائلنس کے تھرو ہٹایا گیا, ان کی جائز حکومتیں بوربنز کو دی جائیں جو کہ دی گئی. اب میرا یہ, اور اس کے مطابق وہ ان کو حکومتیں دے دی گئیں ٹریٹی آف ویانا کے بعد. کوشچن میرا یہ ہے کہ یہ جو وائٹ کرسچن مونارکس کو حکومتیں دی گئیں یہ کس اسٹیٹس مین کے کہنے پہ دی گئی؟ ہو واز دیٹ؟ یعنی کس نے یہ کہا تھا کہ وائٹ کرسچن مونارکس لیجیٹمیٹ رولرز ہیں؟ ہو واز دیٹ پرسن؟ کین سم آنسر؟ آسان سا ہے, کوئی اتنا مشکل نہیں ہے یہ. کین سم ون آنسر؟ فرما نے کہا ہے جیسا الیگزینڈر ون, عبد الرحمان نے کہا ہے ولیم برڈ. اٹ واز میٹرنک. میٹرنک کیا کہہ رہے کہ لیجیٹمیٹ کراؤن ہیڈز کو پریزرو کیا جائے, یہ یورپ کے انٹرسٹیبلٹی کے لیے بہتر ہے. تو ٹریٹی آف ویانا کے اندر جو ریسٹوریشن والا پوائنٹ ہے وہ میٹرنک کے فلسفے کا ذکر کر رہا ہے. یہ ایگزیکٹلی پہلے بھی تو یہی کہہ رہے ہیں, ایگزیکٹلی یہی میں بات بھی یہی کہہ رہا ہوں نا, یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے پڑھ لیا ٹریٹی آف ویانا, اس میں ریسٹوریشنز ہو گئی. اب پھر ہم پڑھ رہے تھے میٹرنک سسٹم. تو ٹریٹی آف ویانا کے اندر جو ریسٹوریشنز ہوئی وہ میٹرنک کے فلسفے کے مطابق ہوئی, کہ میٹرنک یہ چاہتا تھا کہ ایسا ہو, وہ ہو گیا. میٹرنک یہ سمجھتا تھا کہ وائٹ کرسچن مونارکس لیجیٹمیٹ رولرز ہیں, ان کو انقلاب کے وقت طاقت کے بلبوتے پہ ہٹایا گیا ہے, ان جائز حکمرانوں کو ان کی حکومت واپس دی جائے جو کہ دی گئی تھرو ٹریٹی آف ویانا. کلیئر ہو گیا؟ اس کے بعد اب میٹرنک کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے بعد میٹرنک ان پوائنٹس میں ریڈ لائنز میں کیا کہہ رہا ہے؟ میٹرنک یہ کہہ رہا ہے کہ میٹرنک بلیوڈ ان دی انٹرسٹ آف اسٹیبلٹی, یعنی یورپ میں اگر آپ نے اسٹیبلٹی قائم کرنی ہے تو کیا کیا جائے؟ The legitimate crowned heads of the states of Europe had to be preserved. کہ یعنی ہم نے وہ جو وائٹ کرسچن مونارکس کو ریسٹور کر دیا ہے ان کو اب کیا کرنا ہے؟ پریزرو کروانا ہے. یہ وہ بات کہہ رہا ہے. That is Metternich system. Yeah, he was a racist. He was talking about divine right theory. Exactly. تو کہ ویانا کے تھرو جن کو ریسٹور کر دیا گیا وہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ اب ہم نے اس کو پریزرو کروانا ہے. اپوزٹ نہیں اب ہوگا, یعنی کہ Metternich was not Napoleon's father-in-law. Francis II, he was a Francis II. Austro-Hungary کا بادشاہ was Francis II, Habsburg's family. It was not Metternich. اور Metternich جو تھا وہ فارن منسٹر تھا آسٹرو ہنگری کا, یہ ان نیگوسیشنز میں شامل ہوگا. تو میٹرنک اب یہ کہہ رہا ہے کہ ان لیجیٹمیٹ سوورن ہیڈز کو ہمیں بچانا ہے. That is میٹرنک سسٹم. تو میٹرنک سسٹم کے پوائنٹس کرائسس اوائڈ کرنا, ڈیفیوز کرنا, کمبیٹ کرنا ریولوشنز کو, اسٹیٹس کو برقرار رکھنا, جو لیجیٹمیٹ کراؤن ہیڈز ٹریٹی آف ویانا کے تھرو ریسٹور ہوئے ہیں ان کو پریزرو کرنا, جو ٹریٹی آف ویانا کے تھرو ریسٹور ہوئے ہیں ان کو پریزرو کرنا.
अब एक कदम आगे भी चले ना. Yes, exactly. Treaty of Vienna is based upon the philosophy, on the spirit of Metternich, because he would be a key player in shaping those things. लेकिन Metternich अकेला नहीं था जो वियना की चीटी को शेप करेगा. कैसे? सेंट्रल यूरोप में रेस्टोरेशंस हुई, सेंट्रल यूरोप के अंदर कंसोलिडेशंस हुई थी, जर्मन कन्फेडरेशन बनाई गई थी. सेंट्रल यूरोप की कंसोलिडेशन की कौन बात करता था? विलियम पर्ट. ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी, बैलेंस ऑफ पावर की बात कौन करता है? ग्रेट ब्रिटेन. तो ट्रीटी ऑफ वियना में हमें ग्रेट पावर्स के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हुए नजर आते हैं. यानी एक तरफ ब्रिटेन अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है बैलेंस ऑफ पावर के थ्रू, सेंट्रल यूरोप की कंसोलिडेशन के थ्रू पेट प्लान शेप अप करेगा ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी को, ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी शेप अप करेगी ट्रीटी ऑफ वियना को. मिटरनिख अपने फलसफे के मुताबिक रेस्टोरेशन करवाएगा, लेजिटिमेट रूलर्स को रिस्टोर करवाएगा, फिर उनकी प्रिजर्वेशन पे जाएगा. तो ये ऑस्ट्रो हंगरी की फॉरेन पॉलिसी शेप अप कर रही है ट्रीटी ऑफ वियना को. इट्स इसीलिए वो 50 नंबर का नहीं पूछ लेता, कोई तो रीजन है. या एग्जैक्टली, तो ब्रिटिश अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं, प्लान शेप कर रहा है ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी को, जो कि ट्रीटी ऑफ वियना को शेप अप कर रहा है. मिटरनिख का फलसफा ऑस्ट्रो हंगरी की फॉरेन पॉलिसी को शेप अप कर रहा है, ट्रीटी ऑफ वियना को शेप अप कर रहा है. क्लियर है? शुड आई मूव फॉरवर्ड? सो दैट इज मिटरनिक सिस्टम, जो कि कंप्लीट नहीं हुआ अभी. अभी स्टिल कुछ पॉइंट्स आई लिंक अप अगेन, बिकॉज आई कैन अज्यूम कि अभी क्लियर नहीं है पूरा. इतना मुझे भी समझ आता है. या सब अपने ही इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और इंटरेस्ट को आइडियलिज्म की बुनियाद पे प्रोजेक्ट करते हुए जो है वो कह रहे हैं. दैट वाज द ब्रिलियंस. यानी मिटानी क्या कह रहा है? देखिए अब्दुल रहमान मिटानी कह रहा है कि वाइट क्रिश्चियन जो मोनार्क्स हैं ये जायज हुक्मरान हैं, इनको इनकी जायज हुकूमतें वापस दी जाए. तो इखलाकियात की बुनियाद पे, मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर वो ये बात कर रहा है कि वाइट क्रिश्चियन जायज हुक्मरान थे, ताकत के बल पे इनकी हुकूमतों को गिराया गया. लुई 14 फ्रांस के बादशाह को मार डाला गया. बूरबन खानदान बूरबन खानदान की जायज हुकूमत थी फ्रांस में, वायलेंस करके मार डाला गया. लेकिन अब बूरबन खानदान को उनकी जायज हुकूमत दी जाए. तो मिटानी क्या बात कर रहे हैं? आइडियलिज्म की बात कर रहे हैं. लेकिन दूसरी तरफ वो क्या कह रहे हैं? वो ऑस्ट्रिया के नेशनल इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं. क्यों? कैसे? क्योंकि मैटर्निक जानता है कि अगर रेवोल्यूशन कामयाब फ्रांस में होता है और ये नेशनलिज्म लिबरलिज्म ऑस्ट्रिया में भी आ जाते हैं, तो ऑस्ट्रिया का खानदान हुकूमत नहीं रख पाएगा. हैब्सबर्ग्स भी ब्रेक डाउन कर जाएंगे, क्योंकि हैब्सबर्ग्स ऑस्ट्रो हंगरी में रहने वाले लोग जब ये कहेंगे कि हम अपने लोगों का, अपने रूलर्स को खुद अपने में से अपॉइंट करेंगे, तो हैब्सबर्ग्स नहीं रह पाएंगे. अगर स्लाव्स ने या हंगेरियंस ने ये कहना शुरू कर दिया हम हंगेरियन स्लाव्स या स्लाव्स आर्यन से मुख्तलिफ हैं, तो ऑस्ट्रो हंगरी की एम्पायर ब्रेक डाउन कर जाएगी. तो ऑन रियलिस्ट कैलकुलेशंस, मेटर्निक ऑस्ट्रो हंगरी के इंटरनल सिचुएशंस को समझते हुए ऑस्ट्रिया के इंटरनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन एक्सटर्नली वो ये प्रोजेक्ट कर रहा है कि हम आइडियलिज्म की बुनियाद पे, अखलाकियात की बुनियाद पे, मॉरल ग्राउंड्स पे ठीक बात कर रहे हैं. दैट वाज द ब्रिलियंस ऑफ मेटर्निक. इतना आसान नहीं है ये. जितना पूछेंगे उतना ज्यादा चीजें समझ आएंगी. So that was brilliance of Metternich system. हेनरी किसिंजर की एक बुक है वर्ड रिस्टोर्ड. किसिंजर की पीएचडी का थीसिस है इसके ऊपर, एंड आई हैव गॉन थ्रू दैट बुक. रिकमेंड मैं नहीं करता, 700-800 पेजेस की बुक है. 1808 से स्टार्ट करके 1820 पे वो खत्म कर देता है. ये कांग्रेस ऑफ वियना, ट्रीटी ऑफ वियना वगैरह वो सारा इसी में है. एक पूरी बुक है, पीएचडी का थीसिस है उसका इसके ऊपर, किसेलरी मेटर्निक के ऊपर. एंड आई हैव गॉन थ्रू दैट बुक एज वेल. और कुछ चीजें फिर मैं वहां से भी आपको आंसर कर रहा हूँ. So that was the brilliance of Metternich. ठीक है जी, होपफुली इट शुड मेक सेंस. सो बहुत मुश्किल है, सिर्फ मुश्किल नहीं है. किसे जो बहुत मुश्किल लिखते हैं, विद एज जो है आपको समझ आना शुरू होती है. विद एज एंड विद मोर रीडिंग. ओके जी. सो
از اٹ کلیئر؟ ہم نے اب کر لیا ہے، میں موو کرتا ہوں اگین بیکورڈز تاکہ ہم بھی لاسٹ ٹاپک کی طرف موو کریں اور اس کو ختم کریں، کیونکہ ففتھ ٹاپک ہے اور ہم تھرڈ پہ اسٹرگل کر رہے ہیں. ہم نے کانگریس آف ویانا کے تھرو ٹریٹی آف ویانا کے بارے میں پڑھا، اس نے نیا آرڈر کریٹ کیا. اس آرڈر کو پرزرو کرنے کے لیے there was a holy alliance, quadruple alliance and Metternich system. یہ کلیئر ہے سب کو؟ سو ہم نے یہ تین کر لیا، quadruple alliance, holy alliance, Metternich system. سسٹم کمپلیٹ نہیں ہوا ابھی، اسٹل اس پہ آگے بات کرنی ہے، میں اس کو اور کلیئر کروانے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ از فورتھ ون از کنسرٹ آف یورپ، جو کہ پہلے ہی میں نے کچھ سمجھا دیا تھا. کنسرٹ آف یورپ کیا ہے؟ کنسرٹ گیدرنگ آف ہوم؟ گریٹ یورپین پاورز. کیوں گیدر ہو رہی ہیں گریٹ پاورز؟ ٹریٹی آف ویانا کے رولز آف دی گیمز اگر وائلیٹ کیے جائیں گے تو یہ مل کے بیٹھیں گی. یہ کہاں ڈیسائیڈ ہوا تھا؟ کانگریس آف ویانا کے پلیٹ فارم پہ. تو دیٹ از دا کانسیپٹ آف کنسرٹ آف یورپ. اب کیا ہوگا کہ 1815 کے بعد رولز آف دی گیمز بریک ڈاؤن کیے جائیں گے، اور جب رولز آف دی گیمز بریک ڈاؤن کیے جائیں گے، تو جب رولز آف دی گیمز بریک ڈاؤن کیے جاتے ہیں تو یہ کن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو ریاستیں رولز آف دی گیمز کو وائلیٹ کر رہی ہیں ان کو کہیں کہ آپ ایسا نہ کریں یا ان کو پنشمنٹس دی جائیں؟ یعنی کون یہ انشور کروا سکتا ہے؟ گریٹ پاورز رولز آف دی گیمز بنا رہی ہیں، کچھ ریاستیں ان کو وائلیٹ کر رہی ہیں، تو یہ کس پہ ذمہ داری ہے کہ جو ریاستیں رولز آف دی گیمز بریک ڈاؤن کر رہی ہیں ان کو پنش کیا جائے؟ گریٹ پاورز. ایگزیکٹلی، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، گریٹ پاورز. تو اب کیا ہوا 1815 کے بعد رولز آف دی گیمز کو بریک ڈاؤن کیا گیا. جب رولز آف دی گیمز کو بریک ڈاؤن کیا جائے گا تو گریٹ پاورز بیلنس آف پاور کے تھرو، اپنی طاقت کے بلبوتے کے تھرو مل کے بیٹھیں گی. کنسرٹ آف یورپ وڈ بی دیئر، اور وہ ان مسائل کا حل ڈھونڈیں گی. تو پھر کیا ہوا؟ گریٹ پاورز کے درمیان ڈفرنٹ کانفرنسز بلائی گئیں. جب کوئی مسئلہ ہوگا تو یہ ڈفرنٹ کانگریسز یعنی کہ ڈفرنٹ کانفرنسز بلائی جائیں گی، اور اس کو ہم کہتے ہیں کنسرٹ آف یورپ. کنسرٹ آف یورپ کا کانسیپٹ ہے کنسرٹ آف یورپ واز این implicit understanding among the European great powers کہ اگر ویانا کے رولز آف دی گیمز بریک ڈاؤن ہوئے تو وہ فیوچر میں مل کے بیٹھیں گی، جو کہ پھر وہ مل کے فیوچر میں بیٹھی جب ان رولز کو بریک ڈاؤن کیا گیا. تو ان کی کون سی میٹنگز ہوئی؟ 4 کانگریسز ہوئی. 4 یعنی کہ ان کے درمیان میٹنگز ہوئی، کانفرنسز ہوئی. نمبر 1 1818 میں میٹنگ ہوئی جب مسئلہ آیا. مسئلہ کیا تھا وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. ہم صرف ابھی دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان 4 کانفرنسز ہوئیں جب ایشوز ایرپٹ ہوئے، یعنی رولز آف دی گیمز کو جب وائلیٹ کیا گیا تو یورپ کی گریٹ پاورز مل کے بیٹھی. کب بیٹھی؟ 1818 کانگریس آف ایکس/پیل. تو کنسرٹ آف یورپ کے اندر آپ نے یہ پوائنٹ لکھ دینا. پوائنٹ 1 جو پہلی کانفرنس ہوئی ایکس/پیل. سیکنڈ کانگریس آف ٹروپاؤ. تھرڈ کانگریس آف لباخ. فورتھ ویرونا کانگریس. تو کنسرٹ آف یورپ کے نیچے جو ہے آپ نے کیا کر دینا ہے، نیکسٹ کلاس میں شاید میں بھی اس کو ایڈ کر دوں کہ کنسرٹ آف یورپ کے نیچے آپ نے کیا لکھنا ہے، ABCD. تو کنسرٹ آف یورپ کے اندر کیا ہوگا، یہ 4 کانفرنسز ہوں گی. کنسرٹ آف یورپ کے پوائنٹ کے نیچے آپ کیا کر دیں، A ایکس/پیل، B ٹروپاؤ، پھر لباخ اینڈ D ویرونا. یہ 4 کانفرنسز ہوئی. یورپ کی طاقتیں 4 بار فیوچر میں ملیں گی جب رولز آف دی گیمز جو ویانا میں بنائے گئے تھے جب ان کو بریک ڈاؤن کیا جائے گا. تو یا از اٹ کلیئر؟ کانسیپٹ سمجھ آ جائے، باقی آپ خود ہی پڑھ لیں گے، میں نے اس کو ایک ایک پوائنٹ نہیں کرنا. از اٹ کلیئر؟ کانسیپچولی کلیئرٹی ہوگی، سمجھ آ گیا یہ کیا؟ اوکے گریٹ. اب آپ دیکھ لیں کہ جب کوشچن آئیں گے نا کنسرٹ آف یورپ کا، تو کنسرٹ آف یورپ میں آپ نے ٹریٹی آف ویانا نہیں ڈال دینی. کانگریس آف ویانا لیڈ ٹورڈز ٹریٹی آف ویانا. سوال آ جاتا ہے کہ آپ جو ہے کنسرٹ آف یورپ پہ لکھیں. اسٹوڈینٹس کیا کرتے ہیں، کنسرٹ آف یورپ میں کانگریس آف ویانا والی میٹنگ بھی ڈال دیتے ہیں. وہ نہیں کرنی. کانگریس آف ویانا کنسرٹ آف یورپ میں نہیں ڈالنا. کنسرٹ آف یورپ میں یہ جو 4 فردر کانفرنسز ہیں وہ ڈالنی ہے. یہ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے. وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ کن کنٹریز نے وائلیٹ کیا، وہ ہم ڈیٹیل میں جا رہے ہیں کانفرنسز میں، یعنی کیوں بلائی گئی، کس نے وائلیٹ کیا، پھر کیا کیا گیا. یہ تو اب ہم کانفرنسز ایک ایک کر کے پڑھیں گے.
لیکن اوور آل فریم ورک میں نے کیا میں سمجھا دوں پہلے. تو کنسرٹ آف یورپ کے انڈر ایکسلیش پل، ویرونا، ٹرپاؤ، لباخ، یہ 4 کانفرنسز ہوئی جب رولز آف دی گیمز بریک ڈاؤن ہوئے. کانگریس آف ویانا کے تھرو ٹریٹی آف ویانا اناؤنس کی گئی. ٹریٹی آف ویانا میں کنسرٹ آف یورپ کے آئیڈیا کو انیشیٹ کیا گیا. لیکن جب آپ نے کوشچن اٹمپٹ کرنا ہے تو یہ نہیں کرنا کہ کنسرٹ آف یورپ میں آپ کانگریس آف ویانا لکھنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے جی. تو کنسرٹ آف یورپ اور کانگریس آف ویانا یہ دونوں مختلف ٹاپک ہیں. میٹرنک سسٹم بھی ان سے مختلف ہے. اور ایونچولی وہ جب کمپلیٹ ہو جائیں گے یہ تینوں پھر میں آپ کو اگین ڈفرینشیٹ کرواؤں گا. تھوڑی سی اس پہ تقریر جو ہے نا مجھے دوبارہ کرنی پڑے گی. آئی اگین ڈبیٹ آن دیز لائنس تاکہ وہ ڈفرینشیٹ کروا سکوں. ٹھیک ہے جی. اب ہم کنسرٹ آف یورپ کی طرف موو کرتے ہیں کہ کیوں یہ کیا گیا, کامن کنسرن کیا تھا. اگین وی ہیو کورڈ آل دیز پوائنٹس. یا وی کین بٹ ان کپل آف لائنس ڈپینڈ کرتا ہے کوشچن کی نیچر پہ اس کے مطابق. سو کوڈروپل الائنس پہلا جو یہ 3-4 لائنیں وی کورڈ کہ کوڈروپل الائنس 1815 میں ہوا نومبر. وی کورڈ دیٹ پرپس کیا تھا 4 پاورز کا کہ وہ فکس پیریڈز میں بیٹھیں گے تاکہ ٹرنکویلٹی پروسپیرٹی کو کنسٹرکٹ کیا جا سکے, یورپ میں امن قائم کیا جا سکے. کوڈروپل الائنس کا یہ مقصد تھا. کنسرٹ آف یورپ میں میٹنگز واٹ واز دا پرپس, یعنی گریٹ پاورز کیوں مل کے بیٹھیں گی, کانگریس سسٹم میں کیوں جائیں گی, کانفرنسز کیوں بلائیں گی, ان کا کامن کنسرن کیا تھا گریٹ پاورز کا. نمبر 1 نیشنلزم. رشیا آسٹرو ہنگری سب کے لیے نیشنلزم ایک مسئلہ تھا کیونکہ یہ جانتے تھے کہ اگر نیشنلزم سکسیڈ کرتا ہے تو اسے کیا ہوگا, یہ ایمپائرز بریک ڈاؤن کر جائیں گی. سو نیشنلزم واز اے کور کنسرن. علی اتنا لانگ لکھ دیا ہے مجھے پڑھنے میں بھی دیر لگ جائے گی. سر کورنگ دی ٹاپک I'll pick later on. پھر اینڈ پہ میں اس آپ کے ٹیکسٹ کو پڑھوں گا, بہت لانگ لکھ دیا آپ نے. سو کامن کنسرن گریٹ پاورز کا تھا کہ نیشنلزم کو سپریس کرنا ہے کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ اگر نیشنلزم سکسیڈ کرتا ہے تو یہ ملک ایمپائرز بریک ڈاؤن کر جائیں گے, آسٹرو ہنگری اینڈ پرشیا اینڈ رشیا. تو یہ ان کا کور کنسرن تھا. دوسرا انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ جب نیشنلزم نے سکسیڈ کیا تھا ریولیوشنری ٹائم پیریڈ میں اس کی وجہ سے کیا ہوا تھا, وائلنس ہوا تھا. That is their common concern. اس لیے گریٹ پاورز کیا مل کے بیٹھ رہی ہیں تاکہ وہ نیشنلزم کو کرش کر سکے. نیشنلزم فورس آف انٹیگریشن کے طور پہ بھی ایکٹ کر سکتے ہیں, اٹ کین بی فورس آف ڈس انٹیگریشن ایز ویل. جرمنی کے کیس میں جب نیشنلزم کی فورسز کامیاب ہوں گی جرمنی اٹلی یونیفائی ہو جائیں گی. لیکن نیشنلزم جب کامیاب ہوگا یونائٹیڈ کنگڈم آف ہالینڈ, آٹومن امپائر, آسٹرین امپائر, رشین امپائر میں یہ بریک ڈاؤن کر جائیں گی. یعنی ورلڈ وار 1 میں جب قومیت کی فورسز کامیاب ہوں گی تو ہم دیکھیں گے آٹومن امپائر, رشین امپائر, آسٹرو ہنگیرین امپائر یہ بریک ڈاؤن کر جائیں گے, ٹوٹ جائیں گی. آسٹرو ہنگری الگ ملک بن جائے گا, یونائٹیڈ کنگڈم آف ہالینڈ, نیدرلینڈز, بیلجیم الگ الگ ملک بن جائیں گے. تو گریٹ جو پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ کنسرٹ آف یورپ کا ٹاپک ہم کر رہے ہیں, اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وائی دیز گریٹ پاورز اگریڈ to held series of meetings in future time period. کیوں یہ اگری ہوئی کہ یہ کیوں مل کے بیٹھیں گی فیوچر میں. تو ان کا کامن کنسرن کیا تھا, نیشنلزم ان کا کامن کنسرن تھا. نیشنلزم ان کا کامن کنسرن کیوں تھا یہ ہم نے ڈسکس کر لیا. سیکنڈ their common concern was liberal democracy کیونکہ پھر پاپولر سوورینٹی کی بنیاد پہ یہ اپنی حکومتیں قائم نہیں کر سکیں گے. رومانٹسزم واز اے کامن کنسرن کیونکہ رومانٹسزم پھر ٹریگر کرتا ہے نیشنلزم کو, اور پھر گریکس وغیرہ ریوولٹ کر رہے تھے. انڈیویجول کنسرنس کیا تھے, کیوں گریٹ پاورز کنسرٹ آف یورپ میں شامل ہوئی. برٹشرز کیا چاہتے تھے, یورپ میں بیلنس آف پاور ہو, برٹش نیول سپریمیسی مینٹین ہو, اوپن مارکیٹ ہو تاکہ برٹن اپنی پروڈکٹس کو بیچ سکے, گڈس کو بیچ سکے. اور برٹشرز یہ بھی چاہتے تھے کہ اگر یورپ میں طاقت کی تقسیم برابر ہے تو وہ فردر یورپین معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے تھے, انٹینگلمنٹس کے حق میں نہیں تھے. اگر بیلنس آف پاور ہے تو یہ تھیم ہوگا برٹش فارن پالیسی کا. فرینچ اپنی پریسٹیج کو, پاس پوزیشن کو ریگین کرنے کے لیے کنسرٹ آف یورپ میں شامل ہوئے. رشیا اپنا انٹرسٹ کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے. آسٹرو ہنگری کیوں شامل ہوا, انٹرنل پرزرویشن کے لیے, ایکسٹرنلی اپنی جو وہ طاقتور ہوئے تھے اس کو برقرار رکھنے کے لیے, ریوولٹس کو, وہ آئلینڈس کو, الائنسز کو توڑنے کے لیے, وارز کو بریک ڈاؤن کرنا. رشیا کیوں شامل ہوا کانگریس کنسرٹ آف یورپ کی ملاقاتوں میں, کیوں دے اگریڈ,
کہ کانگریس آف ویانا میں جو کچھ پرشیا نے گین کیا تھا اس کو وہ پریزرو کر سکے, اور انٹرنلی اگر کوئی پرابلمس ہیں, ریوولٹس ہیں, ان کو کریش کرنے کے لیے. تو یہ کچھ کامن کنسرنس تھے, کچھ انڈیویجول ان ریاستوں کے کنسرنس تھے جن کی وجہ سے گریٹ پاورز سے ایگری کرتی ہیں کہ وہ فیوچر میں مل کے بیٹھیں گی, اور ان کے درمیان سیریز آف میٹنگز ہوئی. اینڈ the first meeting was Congress of Axe/Bell. یہ ان کے درمیان پہلی میٹنگ تھی. یہ کیوں ہوئی؟ یہاں تک کلیئر ہے سب کو بفور آئی موو ٹوورڈز دا فرسٹ میٹنگ, کہ اوور آل کیا کنسرنس تھے گریٹ پاورز کے, اور وہ کیوں اگری کرتی ہیں کہ وہ فیوچر میں مل کے بیٹھیں گی. دیٹ از کنسرن آف یورپ. یہاں تک کلیئر ہے. شوڈ آئی موو ٹوورڈز فرسٹ میٹنگ, پہلی میٹنگ سے پہلے, یعنی کہ وائی دے اگریڈ. سو کائنڈلی جلدی سے انفارم کریں تاکہ میں پہلی میٹنگ کی طرف جاؤں. Yes, okay, great. All right. So first meeting جب گریٹ پاورز میں ہوئی تو کیا ہوا؟ پہلی میٹنگ ہوئی پرشین آئلینڈز کے اندر, یعنی پہلی میٹنگ جرمنی میں ہوئی. ایجنڈا آف ڈسکشن کیا تھا اس کانفرنس کا؟ فرینچ ٹریٹمنٹ وز ادر گریٹ پاورز, کہ فرانس کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جائے. تو یہاں جو گریٹ پاورز اس میں شامل تھے, اس میں چاروں ہی گریٹ پاور شامل ہوں گی, رشیا, پرشیا, آسٹرو ہنگری اینڈ انگلینڈ. میجر کنسرن کیا تھا اس کانفرنس کا, یعنی یہ اجلاس کیوں بلایا گیا؟ اس کا مقصد تھا کہ فرانس کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جائے وز ادر گریٹ پاورز. تو یہاں پہ پھر یہ جو فیصلہ کریں گے وہ یہ کہیں گے کہ فرانس کو, کیونکہ انہوں نے سافٹ پیس دیا تھا, فرینچ اگریشن کمٹ اب 1815 آنورڈز نہیں کریں گے, فرانس کو یہ کوڈرپل الائنس میں شامل کریں گے, اٹ وڈ بیکم ا کوئنٹپل الائنس. بیک گراؤنڈ میں, یعنی پہلا پوائنٹ میں کیا ہے, جو یعنی جو ڈیسیژن میکنگ, جو فیصلہ ہوا اس کانفرنس کے تھرو, وہ کیا کیا گیا؟ فیئر ٹریٹمنٹ ٹو فرانس, دا فارمیشن آف کوئنٹپل الائنس. فرانس کو باقی پاورز کے کانٹیکس میں کیسے ٹریٹ کیا جائے, فرانس کو ریزنیبل پیس آفر کیا گیا, فرینچ اگریشن پہ نہیں جا رہے تھے, تو ایونچولی فرانس کو کوڈرپل الائنس میں شامل کر دیا گیا, اینڈ اٹ وڈ بیکم ا کوئنٹپل الائنس. ایک تو یہ ایشو یہاں ڈسکس ہوا, فرینچ پوزیشن وز ادر گریٹ پاورز. تو یہ بیک گراؤنڈ تھا اس کانفرنس کو بلانے کا. باقی کیا ایشوز تھے؟ اسپینش ایمپائر, یعنی اسپین کی حکومت تھی ساؤتھ امریکہ کے اندر, ڈھیر برازیل وغیرہ میں, اوروگوئے. تو اسپینش کالونیز تھی اسپین کی ساؤتھ امریکہ میں, حکومتیں تھیں, دے ور کنٹرولنگ ساؤتھ امریکہ. وہاں پہ ساؤتھ امریکہ میں ریوولٹس ہو رہی تھی اسپین کے بادشاہ کے خلاف, اسپین کی حکومت کے خلاف. تو یورپ میں یہ ڈسکس کیا گیا کہ کیا ہمیں اسپین کی مدد کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے ساؤتھ امریکہ کے اندر. تو رشین زار یہ چاہتے تھے, زار الیگزینڈر ون یہ چاہتے تھے کہ ہمیں اسپین کی بادشاہ کی مدد کرنی چاہیے ساؤتھ امریکہ کے اندر, اور ساؤتھ امریکہ کے اندر جو ہے وہ جو نیشنلسٹ ریوولٹ کر رہے ہیں اسپین کے بادشاہ کے خلاف, ان کو وہاں پہ کرش کرنا چاہیے. باقی گریٹ پاورز ایگری نہیں کریں گی, تو اس طرح سے اسپین کے بادشاہ کی ساؤتھ امریکہ میں مدد نہیں کی جائے گی. انٹرنیشنل آرمی بنانے کا انہوں نے سجیشن دیا, ڈسارمامنٹ کی بات کی, وہ بھی اس کے اوپر بھی کوئی بات نہیں کی جائے گی. ان پرپوزلز کو ریجیکٹ کر دیا گیا. تو جو زار کا پرپوزل تھا کہ جو بھی لیجیٹمیٹ سوورنز ہیں, چاہے وہ کہیں بھی ہیں, اور اگر ان کے خلاف کہیں ریولوشنری اپہیول ہوا ہے تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. بلو لائنز کے اوپر آئے, یعنی زار یہ کہہ رہا ہے guarantee all legitimate sovereigns everywhere against revolutionary upheaval. یعنی کہ اگر اسپین کے بادشاہ کے خلاف ساؤتھ امریکہ میں ریوولٹ ہوئی ہے تو وہاں پہ بھی ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے. گریٹ پاورز ایگری نہیں کریں گی, تو اس وجہ سے جو ہے وہ اسپین کی بادشاہ کی ساؤتھ امریکہ میں مدد نہیں کی جائے گی. جبکہ یہ ضرور کسی حد تک مان لیا گیا کہ یورپ کے اندر اگر ویانا کے اندر جو سیٹلمنٹس یورپ کے اندر ہوئی ہیں ان کو وہ ضرور ان پہ اسٹیٹس کو ضرور برقرار رکھا جائے گا. Yeah, exactly. Bourbon king, white crescent monarch, Spanish king was ruling in South America. تو انہوں نے کہا کہ یورپین کانٹیکس تک ٹھیک ہے, یورپ بیونڈ یورپ ہم یہ نہیں کریں گے. سو لارڈ کیسلری آف گریٹ برٹن اینڈ میٹرنیخ نے اپوز کیا, تو اس طرح سے اسپین کے بادشاہ کی مدد نہیں کی جائے گی ان ساؤتھ امریکہ. فریڈرک ولیم نے پرپوز کیا کہ انٹرنیشنل آرمی کریٹ کر دی جائے بیلجیم کے اندر, پرماننٹلی اسٹیشن ہو وہ,
جب بھی یورپ میں کوئی ریولوشنری یا پیول ہو تو اس کو تاکہ کرش کیا جا سکے. برڈن اس کو پوز کرے گا کہ نہیں ایسی ضرورت نہیں ہے. یورپ میں کہیں بھی کوئی مسئلہ ہوا تو گریٹ پاورز مل کے اس کو سیٹل کر لیں گے, لیکن پرماننٹ آرمی بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی نیٹو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اور نیٹو کہاں پہ ہے؟ ہیڈ کوارٹر نیٹو کا کہاں پہ ہے؟ نیٹو کا ہیڈ کوارٹر کا نہیں پتا کسی کو؟ نیٹو کہاں پہ بنی ہیڈ کوارٹر؟ برسلس, بیلجیم. So this is how that they are doing that. Yeah, exactly. تو یہ وہ کب کہہ رہا ہے؟ 1818 ولیم ون بیلجیم میں پرماننٹ آرمی کریٹ کر دی جائے. انگلینڈ اپوز کر رہے, پھر امریکنز بنا دیں گے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد. اسی لیے یہ کیا ایک سیزن ہے جس کی ڈفرینٹ ایپیسوڈز ہیں. سلیوری کو پالش کرنے کی بات کی گئی. یہ بھی کہا گیا کہ ہمیں سلیو ٹریڈ ختم کرنی چاہیے اور گریٹ پاورز کو رائٹ دینا چاہیے کہ وہ ویسلز کو سرچ کریں اور سلیو ٹریڈ کو بین کرنا چاہیے. کچھ اختلافات پیدا ہوں گے گریٹ برٹن کے باقی گریٹ پاورز کے درمیان. برٹن نہیں چاہتا تھا کہ گریٹ پاورز انٹروین کریں دوسرے ملکوں کے انٹرنل افیئرز کے اندر. برٹن گریجولی ڈومینیٹ کرنا سٹارٹ کرے گا ان کانفرنسز کو, اور رشینز موو کریں گے ٹورڈز ایکسٹریم کنزرویٹزم. تو یہ تھی کانفرنس نمبر 1, یعنی کنسرٹ آف یورپ کے انڈر گریٹ پاورز کی یہ پہلی ملاقات تھی. کانفرنس آف ایکس/پل. The primary concern was French position. فرینچ کو leniently ٹریٹ کر لیا گیا. ساؤتھ امریکہ میں ایشوز جو ہیں ان کے اوپر ایگریمنٹس نہیں ہوئے. The second issue, اب جو دوسری کانفرنس ہوئی that was in Trupau. Trupau is I think in Austro-Hungary. تو سیکنڈ میٹنگ ہوئی گریٹ پاورز کے درمیان ان 1820. پرپس کیا تھا اس کانفرنس کا؟ اسپین اور اٹلی. اسپین اور اٹلی کے اندر لبرلز اور نیشنلسٹ ریوولٹس کر چکے تھے. اسپین کے اندر لبرلز نے ریوولٹ کیا, نئے کانسٹیٹیوشن کے لیے یہ اپنے بادشاہ کو پش کریں گے. اور اٹلی کی دو اسٹیٹس تھیں, نیپلز اور پیڈمونٹ, یہاں پہ نیشنلسٹ ریوولٹ کرتے ہیں. تو کیا جا رہا ہے 1820 میں کیا ہوا؟ رولز آف دی گیمز آف وینن آرڈر ان کو وائلیٹ کیا گیا. اور جب رولز آف دی گیمز وائلیٹ ہوئے اٹالین اسٹیٹس میں اور اسپین کے اندر, تو پھر کیا ہوگا؟ گریٹ پاورز مل کے بیٹھیں گی اور پھر ان مسائل کو حل کیا جائے گا تھرو دیز کانفرنسز. ٹرپاؤ کی کانفرنس بلائی گئی, چاروں گریٹ پاورز انوالو ہوں گے. اور جب یہ یعنی رولز بریک ڈاؤن ہوئے, جب یہ ریوولٹس ہوئی اسپین اور نیپلز کے اندر, تو اسی وقت جو ہے وہ رشیا کے اندر بھی ایک ریوولٹ ہوئی. پولز ریئیکٹ کریں گے اگینسٹ دی رشین آرمی. اور تو جو ایٹیچیوڈ تھا, یعنی جب یہ ریوولٹس ہوئی رشیا کے اندر تو کرش کر لیا گیا, ریوولٹ ہوئی. یعنی جب اسپین اور اٹلی کی اٹالین اسٹیٹس میں جب یہ ریوولٹس ہوئی تو گریٹ پاورز کا کیا ریئیکشن تھا؟ دے فیئرڈ کہیں ہمارے ملکوں میں یہ مسئلے نہ ہو جائیں. آسٹرین فیئرڈ, British and then Russian feared that. لیکن برٹشرز یہ چاہتے تھے کہ گریٹ پاورز جو ہیں وہ ان ملکوں میں طاقت کا استعمال نہ کریں. تو کچھ اختلافات پیدا ہوں گے گریٹ پاورز کے اندر. تو برٹن اور فرانس اپنے آبزرورز بھیجیں گے ان میٹنگز کے اندر. 1820 اب گریٹ پاورز کی یہ سیکنڈ کانفرنس ہے, اور ایشوز کیا ایرپٹ ہوئے؟ اسپین میں لبرلز ریوولٹ کر رہے ہیں, اٹلی کے اندر اٹالین اسٹیٹس نیپلز اور پیڈمونٹ کے اندر نیشنلسٹ ریوولٹ کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ میٹنگز بلائی گئیں. اس میں یہ فیصلہ کیا گیا, یعنی رشیا آسٹریا پرشیا کی طرف سے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا, یہ رائٹ دیا گیا کہ گریٹ پاورز انٹروین کر سکتی ہیں ریاستوں کے اندر. کن ریاستوں کے اندر؟ جہاں پہ انٹرنل ڈومیسٹک سٹیٹس کو انقلاب کی وجہ سے تبدیل ہوا ہے. کہ ان اے کیس آف اے ریولوشن اگر ڈومیسٹک سٹیٹس کو تبدیل ہوا ہے تو گریٹ پاورز کو یہ حق ہے کہ وہ انٹرنل معاملات میں دوسرے ملکوں کے انٹرنل افیئرز کے اندر یوز آف فورس کر سکتے ہیں. یہ رول نیا قانون بنایا گیا. یہ کس رول کی وائلیشن ہے؟ کہ گریٹ پاورز دوسرے ملکوں کے انٹرنل افیئرز میں یوز آف فورس کر سکتے ہیں اگر ڈومیسٹک سٹیٹس کو
انقلاب کی وجہ سے تبدیل ہوا وہ تو ایگزیکٹلی ایکسیلنٹ شکر ہے گڈ چیزیں things are getting clear you people are making sense عبد الرحمان نیکسا تو وہ جو ویسٹ فیلیا میں رولز آف دا گیمز بنائے گئے تھے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ تمام ریاستیں سوورن ہیں ایک ریاست دوسرے ریاست کے انٹرنل افیئرز میں مداخلت نہیں کرے گی تو ٹرپاؤ پروٹوکول کے تھرو جو تھا وہ ویسٹفیلیا میں جو رولز آف دا گیمز بنائے گئے تھے اٹ واز اے وائلیشن آف دیٹ اس لیے برٹشرز کیا کر رہے تھے وہ اس کو اپوز کر رہے تھے برٹش گورنمنٹ کیسلری یہ چاہتا تھا کہ آپ ایک جرنل پروٹوکول کوائن نہ کریں یعنی جرنلی آپ یہ ریاستوں کو گریٹ پاورز کو یہ حق نہ دیں کہ وہ دوسری ریاستوں میں مداخلت کرنے کا حق نہ دیا جائے برٹش گورنمنٹ کی طرف سے یہ سجیسٹ کیا گیا کہ اٹلی میں آسٹرو ہنگیرینز انفلوئنشل پلیئرز ہیں وہ وہاں پہ یوز آف فورس کر لیں لیکن جرنلی ساری گریٹ پاورز کو یہ الاؤ نہ کیا جائے یہ پھر کیا ہو جائے گا ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا تو فیوچر میں کیا ہوگا کہیں بھی کوئی مسئلہ ہوگا تو گریٹ پاورز کیا کریں گی ڈومیسٹک سٹیٹس کو انقلاب کا بہانہ بناتے ہوئے دوسرے ملکوں میں مداخلت کریں گی طاقت کا استعمال کریں گی تو گریٹ برٹن وہ اپوزڈ this Trupao protocol. تو eventually there was a split among great powers. تو ٹرپاؤ پروٹوکول کو ارجن کر دیا گیا اور دوبارہ سے کانفرنس بلائی گئی لباخ 1821 میں اس میں یہ کیا کریں گے گریٹ پاورز نیپلز پیڈمونٹ اٹلی کی یہ جو ریاستیں ہیں ان کے لیڈرز کو بلایا جائے گا ان سے سنا جائے گا کہ کیا ان کے ایشوز تھے کیا ہوا وہاں پہ تو نیپلز پیڈامونٹ کے لیڈرز آ کے یہاں پہ یہ اپیل کریں گے گریٹ پاور سے کہ ان کے خلاف نیشنلسٹ نے ریوولٹ کیا ہے وائلنس کیا ہے ان کی حکومتوں کو بچایا جائے اور وہ مدد مانگے گی گریٹ پاور سے تو لباخ کے تھرو کنسنٹ لی گئی پیڈامونٹ اور نیپل کی ریاستوں سے اور نتیجتاً پھر آسٹرو ہنگیرینز جو ہیں وہ پھر اٹلی کے اندر ریوولٹس کو کرش کر دیں گی تو اس طرح سے تھرو لباخ ٹریٹی آسٹرو ہنگری نیپلز اور پیڈامونٹ میں جو نیشنلسٹ نے ریوولٹ کی تھی اس کو کرش کر دیا جائے گا دیٹ واز دا ڈیسیژن تو اب کیا ہوا کہ 1820 میں جب رولز آف دی گیمز بریک ڈاؤن ہوئے تو ان رولز آف دی گیمز کو جن ریاستوں نے بریک ڈاؤن کیا ان کو پنشمنٹس دی گئیں گریٹ پاورز نے انٹروین کیا آسٹرو ہنگیرینز نے انٹروین کیا اور وہاں پہ اس کو کرش کر دیا گیا گریک ریوولٹ کر رہے تھے اگینسٹ آٹومن ٹرکس اس پہ بھی بات چیت کی گئی لیکن ابھی اس مسئلے کو حل نہیں کیا گیا سو دیٹ از کانگریس آف لباخ دی لاسٹ ون از دین آئی ول فنش دیٹ ٹائم بھی ہو گیا آلموسٹ جو آخری کانفرنس بلائی گئی اس میں کس مسئلے کو حل کیا گیا اسپین والے مسئلے کو اسپین میں وہ جو لبرلز نے ریوولٹ کیا تھا بادشاہ کو فورس کیا تھا کہ وہ لبرل کانسٹیٹیوشن گرانٹ کرے تو اب ویرونا کی یہ جو کانفرنس ہوئی 1822 کے اندر اس میں اسپین کے ایشو کو ایڈریس کیا گیا اسپین میں جو لبرلز نے ریوولٹ کی تھی فرڈینینڈ 7 کو فورس کیا تھا کہ وہ لبرل کانسٹیٹیوشن گرانٹ کرے یہ میجر کنسرن تھا اس کانفرنس کا ویرونا کی کانفرنس کا تو اس کانفرنس کے پلیٹ فارم کے تھرو گریٹ پاورز نے یہ فیصلہ کیا یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ فرینچ آرمی جو ہے وہ موو کرے گی اسپین کے اندر اسپین کے بادشاہ کی مدد کرے گی اور لبرلز کو وہاں پہ کرش کر دیا جائے گا دیٹ واز دا ڈیسیژن دیٹ دے میڈ ان دس کانگریس آف ویرونا تو یہ میجر ایجنڈا تھا اس کانفرنس کا اسپین کے اندر جو ریوولٹ ہوئی تھی اس کو کیسے ڈیل کیا جائے اور ایونچولی ڈیسائیڈ کر دیا گیا اور جو ایک اور ایشو یہاں پہ ان کو جس کو انہوں نے ایڈریس کیا یا جن پہ بات چیت کی گئی دیٹ واز دا گریک ریوولٹ بالکن ریجن کے اندر یونان کے جو نیشنلسٹ تھے گریک نیشنلسٹ جو تھے وہ آٹومن امپائر کے خلاف بغاوت کر رہے تھے کچھ وہ آٹومنز کو وہاں پہ مار ڈالیں گے تو آٹومنز بھی مسلم ٹرکس بھی ریٹیلیٹ کریں گے وہ گریکس کو کانسٹینٹینوپول استنبول کے وہ جو ایریاز ہیں وہاں پہ ان کو مار ڈالیں گے تو گریٹ پاورز نے اس ایشو کو بھی ڈسکس کیا گیا گریٹ پاورز کی سیمپتھیز تھیں کہ وہ مدد کریں گریکس کی اور رشینز تو چاہتے تھے کہ وہ آٹومنز کے خلاف یونان کی گریکس کی مدد کریں
لیکن اس مسئلے کو بھی ایڈریس نہ کیا گیا آل دو ڈسکشنز ہوئی. اور دوسرا یہ ہوا کہ جب یہ کانگریس بلائی گئی برٹش فارن منسٹر جو تھے کسلری ان کی ڈیتھ ہو گئی, تو جو نئے فارن منسٹر تھے کیننگ, انہوں نے خود جانے کی بجائے ڈیوک آف ولنگٹن کو بھیج دیا اس میٹنگ کے اندر. جو ڈیسیجنز لیے گئے اسپین کے اندر, لبرل ریوولٹ کو کرش کیا گیا, گریک ریوولٹ پہ کوئی بات چیت نہیں کی گئی. اسپین کے بادشاہ کی وہ جو ساؤتھ امریکہ کے اندر حکومت تھی وہاں, اس کے اوپر بھی کوئی بات چیت نہیں کی گئی. اور ایونچولی یہ جو ڈسکشنز تھیں یہ ختم ہوئی. برٹشرز نے پروٹیسٹ کیا کہ گریٹ پاورز جو ہیں وہ انہوں نے پہلے اٹلی میں غلط مداخلت کی ٹروباؤ پروٹوکول کے تھرو, اور اب وہ جو اسپین کے اندر بھی ریوولٹ جو ہے وہ اسپین کے اندر وہ جو گریٹ پاورز نے فورسز موو کی تو برٹشرز اپوز دیٹ, کیونکہ گریٹ برٹن یہ نہیں چاہتا تھا گریٹ پاورز باقی ملکوں کے انٹرنل افیئرز میں مداخلت کریں. کیوں نہیں چاہتا تھا یہ پھر میں نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کر دوں گا. تو یہ تھی 4 کانفرنسز, اور نیکسٹ لیکچر میں ہم جو ہے وہ اس ٹاپک کو کمپلیٹ کرتے ہوئے ایسٹرن کوسچن کو کور کر لیں گے. تو اب ہم نے جو ہے کر لیا, اور ابھی بھی کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ جو ایونچولی جو ڈفرینس تینوں میجر ٹاپکس میں جو ڈفرینس ہے وہ ہم نیکسٹ کلاس میں کر لیں گے. تو ہم نے کیا ڈسکس کیا, کانگریس آف ویانا کے تھرو ٹریٹی آف ویانا, اس ٹریٹی آف ویانا ان آرڈر کو پرزرو کرنے کے لیے ہولی لائنس, کوڈروپل الائنس, میٹرنک سسٹم, کنسرٹ آف یورپ, اور کنسرٹ آف یورپ کے اندر فردر آپ کلوزز ایڈ کر دیں اے بی سی این ڈی ایکس سلیش پیل, اور اس کے بعد جو ہے وہ کون سی کانفرنس ایکس سلیش پیل ویرونا ٹرپاون لباخ, یہ 4 اے بی سی ڈی کر دیں کنسرٹ آف یورپ کے انڈر. تو یہ ارینجمنٹس کی گئی ان رولز آف دی گیمز کو پرزرو کرنے کے لیے. ان کمنگ لیکچر ہارڈلی 2-3 سلائیڈز ہیں, اس کو کرتے ہوئے پھر ہم ان تینوں میں فردر ڈفرینشیٹ کر کے موو کریں گے ٹورڈز نیکسٹ کانٹینٹ وچ از ایسٹرن کوسچن. ٹھیک ہے جی, سو وی فنشڈ. اپالوجیز ایک اسٹوڈنٹ کا ایک بہت لمبا تھا, وہ اس کا میں آنسر نہیں کر سکا بیکاز وہ میں نے وہ پڑھانا تھا ڈیٹیل میں, کافی لانگ انہوں نے لکھا تھا. سیکنڈ I feel that history has not moved ahead since 1805. Good. Britannic system for great power interests, same as League of Nations and UN, free trade, balance of power fund, Quad and UK clinics and names and actors are changed by policy. Exactly. Ali, excellent. Ali نے جو ہے وہ صحیح بات کی, وہ میں نے آپ کا لانگ اسٹیٹمنٹ پڑھ لیا کہ 1804 سے آگے جو ہے وہ گریٹ پاورز موو نہیں کرتی, وہ اپنے ہی نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتی ہیں. جیسے آسٹرو ہنگری میٹرنک سسٹم کے تھرو اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہا تھا, تو سملرلی لیگ آف نیشنز ہو, یو این ہو, یا کرنٹ الائنسز ہوں, کویڈ, یا یہ جو آسٹریلیا کے ساتھ انگلینڈ کا الائنس ہے, کلونیلزم امپیریلزم ہو, تو یہ اپنے ہی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتی ہیں. نیمز ایکٹرز چینج ہوئے ہیں, انٹرسٹ سیم رہے ہیں. سو اٹس وہی بات جو میں کہہ رہا تھا کہ سیزن یعنی یورپین ہسٹری کا جو پورا ٹاپک ہے, سیزن ایک ہے, ایپیسوڈز مختلف ہیں, کریکٹرز بدل رہے ہیں, لیکن the story is the same, ایک ہی کہانی ہے. وہ بات again it's there, you have written in your language. Total number of lectures are 11. I think it was 5th lecture. So inshallah next lecture میں we'll move towards Eastern question, or hopefully we'll manage that. کہیں پہ اگر کوئی ایشو آیا تو میں اکیڈمی سے بات کر کے تو میں بھی ایک آدھا لیکچر تو نہیں, لیکن آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ میں ان سے کہیں نہ کہیں لے لوں گا تاکہ ہم مینج کر لیں. کیونکہ پہلے جو 2 لیکچرز تھے نا وہ رمضان میں تھے 2.5 گھنٹے کے, تو اس وجہ سے ابھی ہم وی آر لیگنگ بیہائنڈ. ابھی کانٹینٹ ہم نے زیادہ کور کرنا ہے, اور آج کا ٹاپک واز بٹ ڈیفیکلٹ ان دیٹ کانسیپچوئل تھا کافی. اور پھر 50 نمبر کا پیپر آ رہا ہے ایک سنگل کانٹینٹ سے, 20 کا 40 کا, تو اس کو میں رش نہیں کر سکتا جب تک کہ مجھے وہ خود سے تسلی نہ ہو جائے کہ سارے سب کو سمجھ آ گئی ہے. پھر آگے I'll rush, پھر I'll pick up the pace in coming lectures نا, تو پھر چیزیں تھوڑی سی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے, انڈرسٹینڈنگ امپروو ہو جائے گی, then hopefully things will get much better. Yeah, Metternich was in favor of legitimacy, لیکن Metternich یہ نہیں چاہتا تھا کہ بیونڈ یورپ بھی جو ہے یہ کیا جائے. He was focused on a European theater. یہ کانٹیکس تھا اس میں کہ پھر وہ اس میں کیوں مشکل. نیمز مشکل ہے ایگزیکٹلی, میجر چیز ہے کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے.
کیونکہ پیپر میں جب آپ لکھیں گے آپ کانسیپٹ لکھیں گے نام بھول بھی جائیں, نام میٹر نہیں کریں گے, فیکٹس میٹر نہیں کریں گے. اٹس لائک آپ کو کانسیپچلی چیزیں کلیئر ہونی چاہیے, اس میں نمبرز آتے ہیں. تو میرا فوکس اس پہ ہوتا ہے کہ ٹاپک کی انڈرسٹینڈنگ ہو, فیکٹس بھول بھی جائیں, اٹ ڈزنٹ میٹر. یعنی ٹریٹی آف ویانا کے 3-4 پوائنٹس نہیں بھی آتے, اٹ ڈزنٹ میٹر کہ ریسٹوریشنز کہاں پہ 2 پوائنٹ نہیں بھی آتے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن کانٹینٹ وائز کلیئرٹی ہونی چاہیے, کیا بات کیا کر رہی ہے, اوور آل انڈرسٹینڈنگ بھی بہتر ہونی چاہیے. اس میں اسکور آئے گا, فیکٹس یاد کر کے نہیں آئے گا. پھر یورپین ہسٹری کو میری کوشش یہ ہے کہ فیکٹس کی بجائے اوور آل سمجھایا جا سکے. ٹھیک ہے جی. سو آل رائٹ جی, تھینک یو ویری مچ. سو مائی فنیشر ان شاء اللہ ہوپ فلی نیکسٹ کلاسز ہو جائیں گی, اب اتنا گیپ نہیں ہوگا. ارباز کا کوشچن ہے, سو فار وی ہیو اونلی کنسلٹڈ 2 books. سو فار تو نہیں ہم کہہ سکتے. نیپولین والے لیکچر میں تو ہم نے پیکاک پڑھنی ہی پڑھنی ہے. کرسٹوفر بکس کے لیے انلائٹنمنٹ کیا, نیپولین کیا, ایگزیکٹلی گڈ ہو گیا. اور ٹریٹی آف ویانا کے لیے کانگریس آف ویانا, یعنی جو آج کا ٹاپک تھا, اس کے لیے آپ نے کسنجر کا جو ٹاپک ہے بک ہے ڈپلومیسی, اس کے اندر جو چیپٹر ہے کانگریس آف ویانا, ٹریٹی آف ویانا, آپ نے اس چیپٹر کو گو تھرو کرنا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہم نے فورسز آف کنٹینیوٹی اینڈ چینج کیا ہے, نیشنلزم, لبرلزم, رومانٹسزم, اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ایک ہی چیپٹر میں یہ ساری چیزیں ہمیں مل جائیں, تو کرسٹوفر بروکس کے اندر ایک چیپٹر ہے ان فورسز آف کنٹینیوٹی اینڈ چینج کے اوپر, نیشنلزم, لبرلزم, سوشلزم, رومانٹسزم, ان سب کے اوپر. تو وہ بھی آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے وہ کون سے نیشنلزم بفور این افیئرس والا میگزین, نیشنلزم والا ذہن میں رکھیے گا, وہ آپ نے گو تھرو کرنا ہے. تو ہم نے یہ کیا ایگزیکٹلی, یہ دیکھ لیں آپ ود ڈاکومنٹریز. تھینک یو سو مچ. اوکے جی, اللہ حافظ.